since the fundamental question involves the civil rights of a political party as well as the individuals, it can only be decided by following the provisions of Article 10A through a fair trial. ECP, not being a court of law, cannot give a fair trial within the meaning of Article 10A. And in fact, no such trial took place. And last thing I'll be arguing is, Lordship, that none of the members of the PTI have filed or challenged the elections. They can only dispute this matter before a civil court, because PTI is a political party which is a private association of citizens, and the ECP has no suo motu jurisdiction to become a complainant and adjudicator in one. Okay. So these are my grounds that I'll be. And lastly, I will say that on merits, I followed the constitution of PTI and held the intra-party elections. This is going to be the parameters of my arguments, Your Lordship. Now, Your Lordship, we'll see. Your Lordship will see that the election, the brief facts that I'll be discussing only to start with are as follows. ECP, in fact, I'll start by saying that PTI held its elections on 8th of June 2022. Your Lordship may call them the first election. And ECP vide its order dated 23rd of October 23 directed that elections be held within 90 days. They said these elections are void and you should hold new elections in 20 days. Why they said that may not be relevant to this case, but I'll briefly inform the court. They said this because, according to them, the council that had made the amendment under which the elections were held, the council was not valid. It was not functional, according to them. What do you mean by council?
the Executive Council of the PTI. PTI. So we had 20 days, and at the same time, Your Lordship remembers, round about that time, Your Lordship had decided that the elections will be held on 8th of February. When was that? Through a judgment that Your Lordship. What was the date? I'll just find out the date. I'll just find out the date. And so there was time constraint. We had 20 days and we were very scared, I may add, that if we don't hold the elections, then Election Commission of Pakistan may take action against the party and keep it out of the politics and the elections. So we decided that while we will be challenging the vires of that order, we should also comply. And so, Your Lordship, we held the elections, the second intra-party elections on 2nd of October 2023. 2nd of October or December? 2nd of December, sorry. 2nd of December. These elections, Your Lordship, were called in question. We filed the forms, 65, which is the requirement. We filed all the documents. But then 14 persons who alleged that they were members filed applications before the Election Commission. And in those applications, they said that these elections should be declared void and there should be re-election. This was their prayer. There should be re-election. Complaints are on record? They are on record. Your Lordship, the ECP also raised simultaneously some technical points. These technical points related to dates, signatures, forms. That the signature is not right, please put a signature here. The date is not right, please put a date there. A notice was served on us that please come in. There's a hearing on the basis of these 14 applications. A hearing took place, and our basic stance was that these are not members. Did you respond in writing or verbally? Verbally. When was the hearing? It is mentioned in that order, it was 18th. 18th of? December. So, Your Lordship, on the date that the hearing was finished, Your Lordship, the 32 questions were also answered in writing by us. And then the Election Commission of Pakistan passed this order dated 22nd 12/2023, in which two things happened. Number one, the intra-party election was declared void. It was set aside by ECP. And then on this basis, the ECP went on to do a second thing, which is that it ordered that the symbol will not be given to PTI. Now, Your Lordship, this order in 22nd 12/2023 has been read before this Honorable Court. But I'd like to summarize what I think is the reading of that. Number one, the impugned order has decided that the intra-party election was held. This is important. Was held on 2nd of October 2023. December, sorry, I keep saying October. December.
2023. So it was held, they say. They're not denying that it was not held. Number two, they have not pointed out anything in the manner and conduct of the election itself. No irregularity or defect per se in the manner and conduct of that election has been pointed out. Number three, they have accepted that Form 65 and all the documents as required by Section 209 have been duly provided. These three things are important for my arguments. IP was held, they have not pointed out anything, so I don't need to go into many aspects of the election itself. And no documentary dispute. But what they have done, Your Lordship, is given a very circular reasoning, which I call a circular reasoning fallacy. A circular reasoning fallacy, which is actually an absurd reasoning. They have said that your intra-party election is okay, but the General Secretary who appointed the Chief Federal Commission, that is the person who conducted the election, was not properly appointed. And because the Federal Commission was not properly appointed, therefore the intra-party election is irregular. And because it is irregular, we do not accept this election. And because we do not accept the election, we will not give you the symbol. Huge jump, Your Lordship. Huge jump. Taking away the symbol because of an irregularity in the appointment of a General Secretary who appointed a Federal Commission. If I may interrupt you. Yesterday, Mr. Makhdoom Ali Khan was arguing on the technical aspects, Secretary General and all that. And I may repeat for your benefit, that the more fundamental question is whether there is democracy in the party, which can only be reflected by an election, valid elections being held within the party. And if that is so, then everything follows. Then you get the symbol, whatever the requirements are. And if that is not, then you run into trouble. So that is at least, if I'm speaking, I speak for myself, my focus will be, if you're talking about democracy, then there must be democracy within political parties as well. So the whole conduct of the elections, not the fine aspects of the elections, here as irregularity or there irregularity, but the fundamental point of an elections may not have complied with all the rules and regulations of the PTI's constitution, which is not really the concern of the courts, nor should be of the Election Commission of Pakistan. But the fundamental question cannot be ignored, that members had been granted a fair opportunity to file nomination papers, to contest the election, and there was a semblance of regularity. That much, overcome that much. I've got that point. And by simply saying
14 persons came as complainants and said, we are not being allowed to participate in the elections. To simply discard them by saying they are not members of PTI will not be sufficient when at least for one of them, Mr. Akbar S. Ahmed, it has been admitted that he was a founding member of the party. Merely because you don't like what a person says does not mean that his membership ceases. Unless you can show he resigned a political party, joined another political party, or went through some disciplinary procedure and was thrown out from the political party. So I don't know about the other candidates, we've not heard much about them, but don't just simply say they were not members of PTI. How would I know you are a member of PTI? You saying so, and they saying so, there must be some parameters within which one can objectively determine this fact. Absolutely. So if it is not added to this, and please hear this is also very important, you used the word mala fide in fact and in law. Various allegations, we don't try to be influenced by anything that is said on the media or social media, but your stance is that there is mala fide of fact and law before the court of law, the Supreme Court. Now you must show such mala fide, because a point which was raised yesterday by Mr. Makhdoom Ali Khan was the fact that, okay, now I'm not in government, now they are hounding me. He said, no, we had raised this point when you were in government. PTI was in government. ECP was a constitutional body and had called upon you to conduct your elections. This has gone back very far back in time when the PTI was in government. So surely, unless you are saying that ECP was so independent a body that even it was proceeding a stance that ECP has turned subservient to whoever you want to allege. So, if it was suddenly been brought up, they've been pursuing this matter for quite a while. And before that, either you take the plea that the law of election, and mind you, Election Act has not been challenged, any provision thereof. I will not. So whether we will not comment on its constitutionality, because it has not been challenged. It may be challenged tomorrow, and we don't want to, in these related proceedings. I'm not challenging them. So certain provisions are pointed out, then a person will just produce a piece of paper. I've held elections. And would that constitute elections? I'm not going into the nitty-gritty of the elections, mind you. I want to know the general, every election everybody complains. I mean, it's rare in Pakistan that nobody complains. But you see the general... broader picture. So, you understood what I mean? I have understood. And I'm going to address that. I worked on it last night, and I will address both those questions. So, but for the present moment, Let me start with the facts first, then we come, if we can just start with the 14 members. Destroy my scheme of arguments. Okay, fine, okay, fair enough. पेज 90 के ऊपर आप जैसे चलें फिर आप चलें. फेडरल इलेक्शन कमीशन का आपका शेड्यूल है पेज 90 पेपर बुक नंबर 1 में जी. तो ये आप जरा देखिए ना, इसके अंदर जो नॉमिनेशन और इलेक्शन कराने का तरीक़ेकार पेज 90 जी. हमने जो पेज 90 आपके नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब ने 29/11/2023 को इशू किया जी. अगर आप इसमें देखें, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर. जी सर, ये वही है 29/11 हो गया जी 29 को. फिर नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग ऑफिसर एट इस्लामाबाद जस्ट आफ्टर 2 days 1/12/2023. करेक्ट सर. अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म वो भी पहली तारीख ही, सेम डे ही नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव किए जाएंगे, सेम डेट ही वो अपीलें फाइल हो जाएंगी. फिर डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग पैनल वो भी
एक 12 ही है जी। फिर पोलिंग डे एट पेशावर खैबर पख्तूनख्वा, इसमें देयर इज नो वेन्यू मेंशन फॉर द इलेक्शंस, दैट इज ये भी 2/12/2023 को ही होगी। फिर डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट बाय CEC वो भी 2/12 को ही होगी, और नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट जो है वो 3/12 को होगी। जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यस्टरडे ऑल्सो कि जो आपका प्रोसीजर है इसके अंदर वो नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ से लेने थे, वेयर वॉज द वेन्यू मेंशन इन दिस, how to collect the form, nomination form, where the nomination form is to be submitted, because I also asked the question that how many members you have. I think it is more than 8,50,000. जी। तो इसके अंदर जो बात चीफ साहब भी आपसे कह रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी इलेक्शंस के अंदर थी, कौन लड़ सकता था कौन नहीं लड़ सकता था, by simply saying अब आपकी 15 कंप्लेंट वहाँ गई हैं ECP में जी। ECP में सो मोटो नहीं है ये एक्शन। Somebody has filed complaints and the action was taken on the complaint not by ECP सो मोटो। आपके अपने सर्टिफिकेट 65 पे नहीं हुआ ये कि 15 कंप्लेंट फाइल हो गई वहाँ पे। तो अब उन्होंने देखा है इन सब चीज़ों को, तो इस पे हम ये पूछना आपसे चाह रहे थे ना कि ये किस तरह का प्रोसीजर था। बिल्कुल, मुझे आई अंडरस्टूड द पॉइंट, आपका जो पॉइंट है, क्योंकि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो आपकी पार्टी में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना, जब वो मेंबर्स को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जो करना चाहता है इलेक्शन। जैसे चीफ साहब ने डेमोक्रेसी की बात की, तो मैं ये बात भी आप उसमें ऐड कर रहा हूँ कि उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। मैं जीते हारे वो उनकी नसीब में इलेक्ट होते नहीं होते, और फिर सारा दारोमदार आपके अपने PTI के कॉन्स्टिट्यूशन पे है, उसमें आपने इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बनाया हुआ है कि वो दैट्स वेरी गुड कि आप उसमें सारी चीजें, बट इफ यू फॉलो दैट वुड बी ए बेस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब वो बीच में लैकिंग नजर आ रही है, इसलिए ये सारे सवालात उठ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आई गॉट दैट। यू मे इग्नोर द with respect to Mr. Makhdoom Ali Khan, he may get upset, but you may ignore the minor points. I mean, we are more focused on this, so I'm just telling you our mind, and we want to save time also. I appreciate, because you know every election we will find some this particular form not submitted, that thing not done. Okay. We will be charitable there. ठीक जी, ठीक। So your lordship, my coming back to my point, so एक order है जो Election Commission of Pakistan ने किया जिसमें उन्होंने कहा कि hold हुआ था, they have not pointed out anything in the manner, but I will still satisfy the court जो आपने पूछा, लेकिन they have not pointed this out. They have simply said the appointment of the General Secretary and the appointment of the Federal Commission. So they have not questioned कि आपने एक दिन में क्यों किया या 2 दिन में क्यों किया या uncontested क्यों था वगैरह वगैरह। So that is important to note कि as far as the Election Commission is concerned, they have no cavil with this. Your Lordship has raised a question which I'll be answering with documents shortly. But for the time being, the order does not say it. Now, Your Lordship, they have done 2 things: taken away the not just declared this election void, but also jumped and taken away the symbol. So एक चीज है कि आपका इलेक्शन वो तो हमने नोट कर लिया जी, आप प्लीज proceed. Now what is a symbol, sir? I know, we know what a symbol is जी. Now let's, but a symbol, Your Lordship, is a fundamental right. I want to point out that. A symbol, when you say this, you'll have to back it up. I will back it up. We are not denying the importance of symbols. If you want to know, we realize the checkered history of Pakistan and how political parties have been hounded. So I think it started with the elections of the Pakistan People's Party, which let me just उससे पहले भी जा सकते हैं, बहुत पहले जा सकते हैं, at least when I was had I mean we can go to Ayub Khan and all that, वहाँ से भी जा सकते हैं, but जब पॉलिटिकल पार्टीज वाज़े तौर पे आ गई, अयूब खान का वो तो खैर आप वहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाते हैं, मगर इन रीसेंट मेमोरीज एंड दोज पॉलिटिकल पार्टीज विच एग्जिस्ट टुडे, लेट्स पुट इट दिस वे, द फर्स्ट ब्रंट वाज received by the Pakistan People's Party. The sword was, I think, the symbol, तलवार। फिर वो पहले नॉन पार्टी इलेक्शन ये वो वगैरह हो गया, फिर the second brunt, then the parliamentarians and various other things, then the second brunt was the Pakistan Muslim League. But be aware of the fact who was in government then. Today,
Was there a Supreme Court which had taken PCO oaths, judges, any act will not be challenged? So we must bear in mind those were far, far, far more difficult times. Yes. There's no comparison. Maybe you can say, yes, it continues today. You may say so. But today, your opponents are not in government. They're not. We use the word casually, establishment. Why don't we use the word honestly, army? There does not apparently appear to be any interference. You may allege there is, but the overt kind of stuff, unless you point out, matters are coming, the elections are not being held. It was your own petition we argued, which we pressed it in 12 days. We got the date, you were happy, everybody was happy when. So access to courts is there. It's not that nobody allowed you to file. Making allegations on the media or outside unnecessarily undermines constitutional institution, which does not mean you should not make these allegations if they are true. Now, the very same election commission has issued you the notice to hold elections as far back when you were in government. Can we start from there? What was the malafide then? Please read that notice, the first one, because that, from a timeline point of view, that will be very important. Because if we have to gauge whether suddenly the euphemism that is used, establishment is weighing heavy on the election commission and doing something, we will certainly hear this. But then, how did they know then? When the very same establishment, surely it was not your allegation then that they were siding with the Election Commission of Pakistan. So if you're going to make it dramatic and political, then give the whole context or keep it legal. So if you're going to use, I respect every constitutional body. You said malafide in fact and law. Did we appoint them? You all appoint these people. We don't appoint them. So when you just throw an allegation is not acceptable because you don't serve Pakistan then. We need these institutions. We can make them better. If they're not doing their job, force them to do the job. That's our job. But we cannot take on their responsibilities because you'll be the first to complain. We will not take on the responsibilities of Parliament, as I have repeatedly stated. You will be the first to complain. Who is he? I'm the parliamentarian. I'll make the law. I want to. We'll judge the law, whether it's constitutional or not, and that's it. बिल्कुल सही। दरअसल आप ये मैलिफिडे का जो आप एंगल अगर ले रहे हैं तो इसको सब्सटैंशिएट कीजिए। मैं जिस तरह लूंगा changes the prism completely. Right. If they are malafide, then we look at them at very suspect eyes, or you take away this allegation. I'm not saying take it away. It's your call. I'll be totally non-political in my arguments, Your Lordship, as always. There's no point in bringing, although it's relevant to a political party, this case, but I will keep it very legal. And on the malafide in fact and law, I will be more relying on procedural malafide than anything else. I will not go into... Are you withdrawing the allegation of malafide in fact? Because it's very important. You have to answer this. When I use the word malafide in fact, maybe I was wrong in saying in terms of... So you can withdraw it if you want to. Don't withdraw it if you don't want to. I'm not even going there into that arena. I am basically going to argue that there's a procedural clear cut on the record. I'm noting that you are withdrawing you're not saying malafide in fact. I'm not saying malafide in fact. Please proceed. In that sense. You are always fair. Please proceed. Now, Your Lordship, I was starting by saying that symbol is a fundamental right of a political party under Article 17, Sub-Article 2. And I'm not saying that Your Lordship said back it up. I will back it up with a judgment which is known as the famous symbols case. Benazir Bhutto case? I think both parties are relying on the same judgment. They are not. They are relying on the other Benazir Bhutto judgment of 88. I am relying on the 89 judgment. So, citation please. It is PLD 89 Supreme Court. 1989 Supreme Court. 66.
It is 12 judges sat on this case, and it's basically all about symbol. Relevant page? I will just read that relevant page. But before that, Your Lordship, let us look at the effect of no symbol. No, एक second. देखिए, at least the fundamental question is, if elections are proper, I for one don't think that you should be deprived of the symbol. So can this, when you citing Benazir Bhutto, was it a question of inter-party elections or no? No, it was a question that a symbol was the symbol was being taken away. You can't just deprive someone of their symbols. But here it is connected with the party elections. My point because certification, suppose there is a particular time within which you have to file a certificate. You don't comply with the time. I don't think it's such a relevant thing that a person should be deprived of their fundamental rights or even normal rights. So when we read this judgment, we'll have to consider the fact that it was not a question where the political party had not held elections. Yes, who can deny the importance of a symbol? But my reason for reading this judgment will be separate, different. My reason for reading this judgment would be to show to this honorable court that a symbol is not just the right of a political party. Symbol is a right of the illiterate millions of people of Pakistan who rely on the symbol for the purposes of exercising their right of vote. They rely on a political party symbol for the purposes of... Zafar, I think maybe it's too fine a point or what. I don't disagree with you at all. But... So I will... No, but पूरी बात सुन लें. मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ. जी. एक नाम होता है ना. Political party is a name, but at the end of the day, political party कौन होते हैं? जो लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? कल कोई जासूस घुस जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी में, उसको एक कागज का टुकड़ा पेश कर दें कि जी हम ये पॉलिटिकल पार्टी बन गए. आपकी पार्टी का नहीं कह रहा, कोई और पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है? वो उसी के मेंबर आए कि जी इलेक्शन नहीं हुआ, ये कैसे आ गए? तो पॉलिटिकल पार्टी की जब बात आप कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, एक नजरिया को रिफ्लेक्ट करती है, एक कुछ लोगों की समझ को रिफ्लेक्ट करती है. हम ये देखना चाहते हैं कि वो तरीक़ेकार हुआ या नहीं हुआ, और वो एक ही तरीके से हो सकता है इलेक्शन. अगर इलेक्शन, या तो आप कहें कि जी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करे या ना करे, ये हमारी मर्जी, एक वो अलग मौक़िफ़ है, और ये इसको गायबी करने इलेक्शन को. मगर ये नहीं कह सकते हैं आप कि जी हम कागज़ का टुकड़ा पेश करें और इलेक्शन हो गए. आप हमें कम से कम मोटी मोटी उसकी जो इलेक्शन में जो बातें होती वो तो हमें दिखा दें कि जी हमने मौका दिया सबको, हमारे पास लोग आए, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, इतने वोट इनको पड़े और इतने वोट इनको, हम ये बैठ करके गिनेंगे नहीं वोट्स, मगर कुछ तो आप हमें पेश कर दें ना. अभी हमारे सामने जो मसला आ रहा है, कम से कम इनका जो एलिगेशन है कि जी ये कागज़ का टुकड़ा है, ना आपने बताया कि किस जगह इलेक्शन हो रहे हैं. आपने पिशावर का तो जिक्र किया, मगर फिर आपने कोई और जगह जाके कर लिए, चमकनी में, मुझे नहीं पता है, मगर वो पिशावर नहीं है, कोई और जगह है. तो ये जरा बातें जब हम केस लॉ पे एकदम चले जाएंगे ना, तो जरा सा अगर इस पे आप फोकस करें, क्योंकि मेरे ख्याल में इलेक्शन हो गए फिर आपको जहमत करने की जरूरत नहीं होगी सिंबल पे जाने के लिए. वो आपका मेरे ख्याल में सब्जेक्ट टू व्हाट दे से एक वो नेचुरल इम्प्लीकेशन या राइट हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है सर, मैं अभी आपको उस पे आऊंगा. मैं सिंपली जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड योर लॉर्डशिप्स कंसर्न अबाउट द इलेक्शन. I will satisfy that. ECP की order में भी they have certain violations ना. Not only violation of the appointment. There are certain violations. Not if you want to see page 613 of the paper book, it is in fact page 10 of the order of the ECP. You can read certain paragraphs in which certain violations have been mentioned. Let us read that order, because I want to be very clear. ECP is not saying that. I've read it. नहीं उसका नहीं है, वो टोटल कह रहे हैं ना. वो नहीं, इस तरह नहीं हो सकता सर. They are actually they have taken a very serious point on this. And ये पढ़िए, पहले आप ये पढ़ लीजिए पैराग्राफ 22 पेज बताइए प्लीज. पेज 612 के ऊपर पेपर बुक नंबर 1 नहीं सॉरी पेपर बुक नंबर 3 पेपर बुक ये पेपर
Your Lordship want me to read at which para? 22 से आप आगे 22. चलेंगे तो According to the available record, the General Secretary of PTI is Mr. Asad Umar. And nothing in document is available that PTI or any other competent wing of PTI has ever elected Mr. Umar Ayub as Secretary General of PTI. We also failed to find here in PTI Constitution any provision that Chairman of PTI may extend tenure of any office bearers, while the tenure of Chairman itself has expired on 13/6/23. So after target date 13/6/23, Chairman possesses no authority to exercise such power either to control or to extend the tenure of any office bearers. Such eventuality is well defined in the procedures provided under Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution, which reads as under. In case of the Chairman's position falling vacant due to any reason, the SG shall take additional charge of the office. In the interim, and elections for the Chairman's office shall be held within 30 days of position falling vacant. So far 22 is just about appointments. Clause 1 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution widely speaks about collective decision making, which reads as under. All decisions shall be taken by the corresponding governing body, executive committee and other such bodies by a majority of vote. Minimum quorum required for validity shall be 75% for smaller bodies, committees and 50% for the larger committees, councils of the total membership. Agenda items shall be distributed by the Secretary along with invitation notice wherever possible. Clause 1.3 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution describes that governing body can take provisional decisions in policy matters where there is enough room to believe that an executive committee meeting could not be convened in time. Again, nothing to do with the election. Thereafter, as mentioned here and above, it was mandatory for the PTI in terms of Clause 1.4 of Article 5 that on expiry of 18 months thereafter the adoption of the PTI Constitution 2015, which has been adopted on 1/5/2019, to appoint the chief organizer who had to use all the powers and functions of the chairman, well mentioned there in Clause 4.2 of Article 5 of the PTI Constitution, already reproduced here and above. Para 26. Going through the above-mentioned Clause 4 of Article 5 of the PTI Constitution, the PTI General Council, as per record supplied here to the Commission, adopted and approved the Constitution 2019 on 1/5/2019, and thereafter 18 months constitutionally the PTI is deemed to be run by Chief Organizer till the announcement of intra-party election of the Federal EC, by the Federal EC. However, it would be the Chief Organizer to nominate various members and constitute various committees in interim period. Thereafter 18 months of adoption of PTI Constitution 2019 and first intra-party election scheduled on 13/6/21. As the chairman of PTI never opted to hold intra-party election till 10/6/22, just 3 days before the target date of the intra-party election provided thereunder, Section 208 of the Election Act 2017, however, as the said election was not found to be held in accordance with PTI Constitution 2019, declared void by this Commission. As discussed here and above, in accordance with Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution 2019, all powers to organize PTI vests and deemed to vest in the Chief Organizer, which according to their available record has never been appointed so far. While according to Constitution of PTI 2019, no other office bearer has the authority and power to appoint or nominate any other office bearer, particularly Federal Election Commission. So far, it is all about appointments. The available records submitted by PTI herein before the Commission never provided any document that any competent authority had ever appointed Federal Election Commission in accordance with the provisions of Article 9 of PTI Constitution 2019. Only appointment of a single Federal Election Commissioner is not requirement of Article 9 of the PTI Constitution, and such a solitary office bearer could not exercise any power to hold PTI intra-party election till the Commission as a whole, not appointed by a competent authority provided there under Article 9 of the PTI Constitution. However, Federal Election Commissioner may frame and make bylaws only for the purpose to conduct his day-to-day affairs and working, subject to notify the same on website. But no authority has been provided there under PTI Constitution that apart from Constitution, bylaws or rules will also be made. Even if it is admitted that PTI made some rules for internal affairs, it could not supersede the basic document that is Constitution of PTI, where a specific procedure is provided for appointment of election commissioner, and particularly office bearer, then any rule made in contravention of such provision of Constitution has no any legal sanctity and could not be given effect thereto. So, keeping in view the clear mandate of Election Act 2017 read with PTI Constitution 2019, and for reasons mentioned here and above, it is held that PTI has not complied with our directions rendered therein, order dated 23rd November, and failed to hold intra-party election according to PTI prevailing Constitution 2019 and Election Act 2017 and Election Rules 2017. Therefore, the certificate dated 4 December 23 and Form 65
filed by the alleged chairman is hereby regretted and rejected accordingly. The provisions of Section 215 of the Election Act 2017 are hereby invoked, and PTI is hereby declared ineligible to obtain the election symbol for which they have applied for. So they have not gone into deficiencies उन्होंने बताई हैं, ये they have taken from your own constitution. ये election act में नहीं कहा कि ये हम आपसे कह रहे हैं. They have just pointed out deficiencies in election and appointment of Federal Election Commission from your own constitution. Correct. मैं ये कह रहा हूँ exactly वही कह रहा, आपने फरमाया था कि they have pointed out other irregularities. मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट आउट किया है सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के बेसिस पे किया है, नॉट ऑन द क्वेश्चन कि आपने कहाँ वेन्यू कहाँ था, नॉट ऑन द क्वेश्चन कि आपकी शेड्यूल. अली जफर साहब जी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मगर आप हमारी बात समझे ना. जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ. नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं एक नतीजे पे पहुंचने के लिए मैं एक तरीके से जजमेंट लिख दूं जी, मेरे साथी वही नतीजे पे पहुंचने के लिए दूसरे तरीके से जजमेंट भी लिख सकते हैं. मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो नतीजे पे हम पहुंचे हैं वो सही था या नहीं. अब वो हाइपर टेक्निकल चले जाएं या वो आइन की बात करें या वो बेनजीर भुट्टो के केस की बात करें, वो सारे राह हैं. नतीजा क्या था? नतीजा सिंपल सा था कि इलेक्शन कैसे हुए. ठीक है, आपने तुम अब सिंपल सी बात थी, अकबर एस अहमद साहब अगर इतने ही इनकी सपोर्ट नहीं है, हार जाते इलेक्शन, और क्या होता. ठीक है, तो ये बुनियादी बात हमें देखना है कि इलेक्शन हुए यानी आपकी पार्टी में. आप ये नहीं कह सकते हैं कि, और ये इसकी अहमियत, अब ये हम बात करना चाहेंगे, इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जो आपके फाउंडिंग मेंबर हैं वो फिलहाल जेल में फेसिंग ट्रायल. तो कल तो क्या ये लोग कौन है हमारे सामने खड़े हैं? या तो आप हमें दिखाएं कि आप लोग फाउंडिंग मेंबर्स थे. ठीक है, वो एक फाउंडिंग मेंबर कह रहा है कि जी मुझे इलेक्शन तक नहीं लड़ने दे रहे हैं, शायद बहुत बुरा हो, आपको नहीं पसंद हो, मगर वो इलेक्शन को ही उसको राइट तो दे देना. एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें, वो आपके अंदर घर वाला कह रहा है तो मुझे तो करने दो ना, मैं क्यों ना पार्टी का हेड बन जाऊं. Maybe he wants to be chairman, maybe he wants to be whatever secretary general. हार जाए जीत जाए, अगर आपके 8.5 लाख मेंबर हैं उनको पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बता दें. और अगर आपने कर दिया है भरोसा, वो हमें कुछ तो दिखा दें ना हमें कि वाकई कुछ हुआ था. कागज का टुकड़ा, कल सपोज अकबर एस अहमद एक कागज का टुकड़ा ले आते हैं, उस पर आपकी पार्टी का नाम टाइप कर देते हैं और अपने आप को अपॉइंट कर देते हैं और इलेक्शन अपना नाम लिख देते हैं अनअपोज. तो हमारे पास 2 कागज के टुकड़े होंगे, किसको हम मानेंगे? तो फिर आप हमें बताएंगे नहीं नहीं इन्होंने तो घर में बैठ के कर दिया, मैंने तो जाके इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर था, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर दिया, इतने वोटर आए थे. तो ये हमारा मसला है. आपका पॉइंट बिल्कुल समझ चुका हूं सर, मैं आपने पहले भी रिपीट किया. मैं अब वो इस तरह से चला गया इलेक्शन कमीशन या उस तरफ. मैं बिल्कुल, मेरा खाली पॉइंट ये था कि अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि इलेक्शन, क्योंकि हम तो बड़े आपके कॉन्स्टिट्यूशन से मुतासिर हुए कि आप इलेक्शन, आप पॉलिटिकल पार्टीज को आप डेमोक्रेटिक बना रहे हैं. आपकी बिल्कुल बजा बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस तरफ नहीं गया. दैट इज ऑल द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक. सो कमिंग टू द सिंबल से, जफर साहब, जस्ट वांट टू ऐड समथिंग. ये जो जजमेंट इज इम्प्यूग्न्ड बिफोर अस has also not gone into that. ठीक है, उसमें पैरा 19 में आप देखिए उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो उनका रेशियो ऑफ द जजमेंट है, दे हैव हेल्ड दैट द इलेक्शन कमीशन हैज नो ज्यूरिसडिक्शन Exactly, sir. द इंट्रा पार्टी इलेक्शन. तो पहले हमने वो थ्रेशोल्ड करना है क्रॉस. से दूसरी हो गई ना, वो तो कह रहे हैं कि आप अगर ये आप आर्ग्यू करें कि इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखने का इख्तियार ही नहीं है, तो जी कह रहा हूं मैंने आपको नोट कराया. यू आर सपोर्टिंग द जजमेंट ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट. I am. देन यू हैव टू शो from different provisions of law that is what I'm saying. इसलिए पहले मैं वो कर रहा हूँ, then I'll come to this point also. फर्ज कीजिए देख ही नहीं सकते, तो then तो there is no question of any election commission. Exactly. That is your lordship what I'm exactly that is my point. लोगों का ये होता है ना कि वो सीधे जजमेंट्स पे आ जाते हैं. पहले आप जरा से फैक्चुअल चीजें अगर आप हमें बता देना तो फिर जजमेंट को उस नजर से देखेंगे. अब आप एक जजमेंट, आप बिल्कुल बेनजीर का जजमेंट, हमें पता है वो जजमेंट है, उससे हम डिसएग्री भी नहीं कर रहे हैं, तो वो कोई बात को आगे बढ़ाएगा नहीं. जो अगर आपने जो पॉइंट आउट किया, पैराग्राफ पढ़ना चाहते हैं खुशी से पढ़िए, रोक नहीं रहे हम आप. जो जज साहब ने कहा दैट इज वेयर आई एम गोइंग फर्स्ट. ठीक, ये इलेक्शन में देखना, एक तरफ वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं वो भी पढ़ देता हूं मैं आपको.
کیا کریں فائنڈنگ ان کی جو ہے نا تھوڑی سی میوچلی ڈسٹرکٹیو لگ رہی ہے مجھے, جہاں انہوں نے یہ ریفرنس دیا کچھ کیس لاء کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ کر سکتا ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتا, تو یہ کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے. کنٹینیو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر ایک جگہ ہے نہیں, اگر میں ایک مفروضے کے طور پہ پوچھ رہا ہوں, آپ کی کیس سے نہیں پوچھ رہا ہوں, کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, دوسرا 200 کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, ٹھیک ہے, تو یہ کون فیصلہ کرے گا؟ سول کورٹ. کیوں؟ کیونکہ ممبرز کا آپس میں ڈسپیوٹ ہوگا. سول کورٹ کہے گا کہ میرے پاس جوریسڈکشن نہیں, تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن میں تو جوریسڈکشن نہیں ہے نا سر. یہ آپ کدھر سے بات کریں؟ میں آپ کو لا پڑھا کے دکھاتا ہوں. دیر از نو جوریسڈکشن دے ہیو. دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ تو سول کورٹ کے معاملے ہیں جب ممبرز کے آپس میں ڈسپیوٹ. بیک اپ کیجیے نا اس بات. میں کر رہا ہوں سر, بٹ اف آئی کین پروسیڈ. 7 ہے نا آپ کا ججمنٹ کا, پیج 7 سر ہائی کورٹ. اس میں پہلے ہی یہ انٹروڈکشن میں ہی کہہ رہے ہیں, دی پیٹیشنرز ہیو کوسچنڈ دی امپیون آرڈر آن لیگل ایز ویل ایز فیکچوئل پریمائز. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECB regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is found that the ECB had the jurisdiction in the matter, then in such circumstances, this court had no mandate to interfere in said finding. ایک طرف تو یہ پشاور ہائی کورٹ کے ججمنٹ سے جو امپیون ہے. بالکل سر, میں جانتا ہوں کہ ہم فیکچوئل میں نہیں کریں. ہاں, وہ انہوں نے کہا, اس میں آ کے انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے, جو ہر عدالت پوچھتی ہے, کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جس انسٹیٹیوشن نے آرڈر پاس کیا ان کو قانون نے یہ طاقت دی کہ نہیں. الیکشن کمیشن کا کوئی رول ہی نہیں ہے نا پھر, تو مطلب یہ پروب نہیں کر سکتے. I will show that. کیسے رول نہیں ہے پھر وہ پھر الیکشن کا جو ذکر ہے, that is what I will show today, کہ یہ الیکشن کرانا ہے آپ نے وقت پہ اور جو بھی کرنا ہے اور آپ نے مانا بھی ہے, تو پہلے پھر سمپل بات ہے. جی سمپل بات ہے. ایک ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں. جی, دیر از اے پاکستان پینل کوڈ جو کہتا ہے کہ اگر آپ نے قتل نہیں کرنا, اگر کیا تو آپ کو سزا ہوگی. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ الیکشن کمیشن کین look into that and say کہ یہ سزا ہونی چاہیے یا نہیں. It is the criminal code that has the jurisdiction. So every statement in the law needs a jurisdiction. Section 208 میں تو الیکشن اس میں لکھا ہے نا, وہ آتے ہیں سر, وہ شروع ہی ہوتا ہے کہ الیکشن کرائیں گے آپ. Let me come to my first point then. ہاں, میں سمبل کیس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے. یہ سمبل کیس تو ہے ہی نہیں ہمارے سامنے. بیسیکلی ہمارے سامنے تو پشاور, میرے حساب سے اگر آپ نے الیکشن ہو گئے, سمبل آٹومیٹک فالو کرے گا میرے حساب سے. ہمارے کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیز ہے, پھر کیوں آپ کا سمبل ہوتا ہے, ایک الگ ایشو ہوگا نا کہ جی کسی کو لگنا چاہیے, اس نے بھی اپلائی کیا, ہمیں بھی اپلائی کیا, وہ ایک الگ بحث پڑ جاتی ہے. میڈیا پرسپیکٹو کے اندر جو آپ یہ سمبل کی بات کر رہے ہو نا, وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود سمبل. سمبل تو لیا ہم سے. پشاور کا ججمنٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, اور ای سی پی کی دیکھیے, لیکن ای سی پی نے سمبل لیا نا. نہیں, ای سی پی کا پہلا خط پڑھیے, انہوں نے آپ کو کہا الیکشن کروائیں. الیکشن ہم نے کرائے, متواتر ایک ہی بات ہے نہیں, اور اس میں آپ کو دھمکی بھی دی, اگر آپ نہیں کرائیں گے تو ہم آپ کا سمبل لیں گے. Question is, can they take the symbol for non-election? No. Even if I don't hold election. No, but you have accepted that letter of ECP. آپ نے ان کو کہا برائے. Letter does not confer jurisdiction, sir. No, دیکھیے نا, اتنی تو بات نہ کریں نا. الیکشن کمیشن نے آپ کو, جب آپ کی حکومت تھی, ٹھیک ہے, تو وہ آپ یہ باتیں, میڈیا والی باتیں الگ ہیں, کورٹ والی باتیں الگ ہیں. اس وقت آپ کو خط لکھا, برائے کرم الیکشن کرا لیں. آپ وقت گزر گیا, آپ نے الیکشن ابھی تک نہیں کرائے, نہ اپنے آئین کے مطابق اور نہ پاکستان کے قانون کے مطابق. اگر آپ نہیں کرائیں گے تو ہم آپ کا الیکشن سمبل لے لیں گے. یہ انہوں نے آپ کو دھمکی نتیجہ بھی بتا دیا کہ ہم یہ کریں گے, ٹھیک ہے. آپ نے کہا جی حضور مجھے کووڈ آ گیا, مجھے 1 سال کا موقع دے دیں. آپ نے یہ نہیں کہا آپ کون ہے میرا سمبل لینے والے, آپ نے ہمیں دھمکی کیسے دے دی. بے شک الیکشن کرانا الگ ایشو ہے, ہر دھمکی کا جواب نہیں دینا چاہیے بلا وجہ, تو وہ ایک الگ ایشو ہے, ٹھیک ہے. پھر الیکشن آپ نے کیا, پھر انہوں نے کہا کہ آپ صحیح طور پہ نہیں کرا رہے ہیں الیکشن. آپ چلے گئے لاہور, تو پھر چلے گیا پشاور. تو یہ دیکھیں, بنیاد سے شروع کریں نا. الیکشن کمیشن نے کیوں آپ کو کیوں تنگ کر رہی ہے. پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ صرف آپ ہی کو تنگ کر رہی ہے. دیکھیں وہ ایک الگ کیس بن جاتا ہے, وہ ہوتا ہے ڈسکریمنیشن کا. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو 13 پارٹیز کو اور وہ کر دیا. پرسوں ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا, APM کیا ہے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سر, کہ وہ بھی ان کو میں آؤں گا, وہ بھی گراؤنڈ ہے میری, ڈسکریمنیشن بھی ہے. تو ادھر سے آغاز کریں شروع سے. میں شروع سے کر رہا ہوں سر. فرسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ECP has no jurisdiction at all. یہ تو یہ کہنے سے تو نہیں ہوگا, قانون کا حوالہ. Let us start, sir. Let us start with the constitution.
ٹھیک, سب سے بڑی چیز ہے آئین. بالکل, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. Right, sir. شکر ہے. So let us start with, sir, the Constitution, and اس میں جو پہلا relevant provision ہے is Article 218. ECP کو بنایا گیا آئین کے تحت for certain purpose, and جو relevant اس کی 2183 میں ڈیوٹیز دی گئی. 2183 میں جی جی, اور یہ کہا گیا کہ it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. So نہیں دیکھیے ایک بات, یہ اسٹیج ابھی آیا نہیں ہے, یہ وہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے, جنرل الیکشن کی. بالکل, یہ جو بات ہے یہ آتا ہے 219E میں. ٹھیک ہے. سو یہ ابھی اسٹیج وہ الیکشن والی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ تو کیسے کرتے ہیں ہم دیکھیں گے اس کو, اور دیکھتے جا بھی رہے ہیں. یہ آ گیا 218E کے زمرے میں آ رہا ہے کہ such other functions as may be specified by an act of parliament. So your lordship is with me. کا ایکٹ ہے کہ آپ اپنے اندر جمہوریت لائیں, اور یہ بات ہے, اتنی بات ہے بس. So your lordship agree with me that 218 has nothing to do with intra-party election. نہیں, 219E, 2183 doesn't, Constitution doesn't, right? I think that it is interconnected, but that's not really before us. So 2183 does not deal with intra-party. That's my submission. ٹھیک ہے. Now my second submission is that 219, all of it does not deal. E also does not deal with intra-party election. All it says law that the election all it says is exactly. وہ یہ کہتا ہے 219 کہ 218 اور 219 میں انٹرا پارٹی الیکشن میں کانسٹیٹیوشنل پروویژن نہیں ہے. 219E یہ کہتا ہے کہ آپ قانون میں جو طاقت دیں گے. اگر آپ یہ بات کریں گے یہ آپ کا موقف خراب کرے گا. اوکے, پھر اگر آپ کہتے ہیں آئین میں کہاں لکھا ہے سمبل دیا جائے گا, دیکھیے وہ پھر آپ کو ایکٹ سے ملتا ہے. یہ نہ کریں کہ آپ ایسا آرگومنٹ کریں جو آپ کے دوسرے آرگومنٹ کو خراب کر دیں. اچھا مجھے آئین میں دکھا دیں کہاں لکھا ہے الیکشن سمبل ملے گا پارٹی کو. وہی میں دکھانے جا رہا تھا سر. بتائیے. میں ابھی پڑھنے جا رہا تھا ججمنٹ کو, پھر آپ نے وہ انٹرپریٹیشن پہ آئے گا. ہاں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اٹ از پارٹ آف آرٹیکل 17. پہلے والے لاء میں بھی تھے نا انٹر پارٹی الیکشن, آرٹیکل 17 کا پارٹ تھا. بہرحال اس پہ میں آتا ہوں, بٹ مائی پوائنٹ از دس, آئی تھنک وی آر ناٹ ایٹ ڈفرنٹ ویو لینتھ سر. آئی تھنک پوائنٹ ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. 219E کے تحت آپ جورسڈکشن دے سکتے ہیں بائی لا. ٹھیک, that is what I'm saying. I think that is what your lordship's observation was. ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں سمبل یہ چیزیں یہ ایکٹ کے ذریعے آ رہی ہیں. سو کانسٹیٹیوشن میں نہیں پاور دی, یہ کہا ہے کہ آپ لا کے تحت پاور دے سکتے ہیں. Now come to the law. So Election Act 2017 was made under this provision. اینڈ 2017 کا سیکشن کا میں الیکشن ایکٹ کا پہلے سب سے ہم پڑھتے ہیں صرف 209. جی یہ سرٹیفکیٹ کا پروویژن جی پڑھ دیجیے. 209. A political party shall, within 7 days from the completion of the intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. Elections Act. I'll read it again, sir. Now this certificate is made a conditional section. Yes. Law. Yes. Conditional. Conditional. Unless the elections are conducted according to the constitution, the rules of that political party. What does that political party says? My submission. آپ نے کون سا سیکشن پڑھا ابھی؟ 209. 209. مگر 207 سے کیوں نہیں آغاز کر رہے ہیں؟ سر 207 پڑھیں. میں نے آپ کو کہا نا وہ تو ایک کانسیکوینس ہے, وہ ایک سرٹیفکیٹ کاغذ کا ٹکڑا آپ کو پیش کر دیں, مگر اصلی سبسٹینٹیو میٹر از یو آر ٹاکنگ آف اے پروسیجرل میٹر, آئی ایم ٹاکنگ آف اے سبسٹینٹیو رائٹ.
207 یا تو کہیں کہ میں الیکشن کروں نہ کروں یہ میری مرضی ہے. میں بھی آتا ہوں صرف نہیں دیکھیں پھر وہ آپ موقف لیں کہ جی میں پولیٹیکل پارٹی ہوں میری مرضی میں الیکشن کراؤں یا نہ کراؤں, اور یہ جتنے قانون ہیں سارے غلط ہیں, وہ پھر آپ کا ایک الگ موقف ہے. نہیں, میرا موقف تسلیم کریں کہ مجھے الیکشن کروانا ہے. میرا موقف کیا ہے؟ میرا موقف یہ ہے سر دیٹ انڈر دا لا میں نے الیکشن کرانا ہے, بٹ الیکشن کمیشن جی یہ 207 کہتا ہے جی بالکل کرانا ہے, آئین تو نہیں کہتا ہے, میں نے انڈر دا لا کرانا ہے, لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اگر الیکشن میں کوئی irregularity ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو نہیں اختیار دیا قانون نے کہ وہ اس میں پروو کرے. الیکشن سر میری بات سن لیجیے, الیکشن کمیشن کو اجازت نہیں ملی, اختیار نہیں دیا قانون نے کہ وہ اس میں پروو کرے. الیکشن کمیشن آف پاکستان از ناٹ ٹو اے کورٹ آف لا. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوا یا قانون کی خلاف ورزی ہوئی یا اس میں irregularity ہوئی, تو کوئی بھی ممبر سول کورٹ جا سکتا ہے. دیٹ از مائی کیس بفور دس ون آپشن ہے, مگر سیکشن 215 کو اگر آپ پڑھیں اس میں پورا میکینزم میں پڑھ رہا ہوں سر, میں وہی پڑھوں گا. اختیار نہیں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شو کر آپ کو بلا سکتے دیکھتے نا, اس لیے میں اس موقف میں دیکھنے جا رہا ہوں. 209 پڑھ رہا ہوں پہلے میں, 219 سے پہلے سے 209 پڑھوں گا میں. 2091 پڑھتے ہیں دوبارہ. سارا جورسڈکشن کا تو ایشو آ رہا ہے نا, یہی تو ہم آپ سے کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں. جی میں کلیئر, آپ برائے کرم 208 پڑھ لیں. 208 بھی پڑھ لیں, 208 پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں اس کی ترتیب میں پڑھا جائے گا نا. 207 سے شروع کرتے ہیں. فنکشننگ آف پولیٹیکل پارٹی. چلیں سر, then in that case let us, because there will be relevance, let us start with 200. جی فارمیشن آف اے پولیٹیکل پارٹی. نہیں وہ تو فارم تو ہو گئی, اس پہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, تو وہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہو جائے گی نا. فارمیشن تو کوئی وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں. Alright. ٹھیک ہے, ممبرشپ آف پولیٹیکل پارٹی 7 سے شروع کر دیتے ہیں جی کریں. if your lordship says. A political party shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels wherever applicable and by whatever name it can be referred. ٹھیک ہے, no quibble with that proposition. A political party shall at least once in a year convene a general meeting at the federal, provincial and local level of a political party wherever applicable and shall invite the members of the political party or its delegates to participate in the general meeting. ٹھیک ہے, I have no issues with that. That's the law. You can't have an issue with anything. It's the law of Pakistan. But what I mean is that this you not challenge them. But what this does not give the jurisdiction to the election commission. اگلا پڑھ لیں 208 پڑھ لیں. سے پہلے 200 میں کامنٹ کر دوں اس پہ 207 پہ. 207 does not give any jurisdiction to the election commission کہ وہ اگر پولیٹیکل پارٹی نے کنوین نہیں کی جنرل میٹنگ تو وہ اس کا سمبل ریفیوز کر دے. That is 207 پہ یہ is my comment and my submission. 208 پڑھ لیتے ہیں آپ. 2081 The office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels wherever applicable shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party. So this basically says it's a mandate کہ آپ نے جو آفس بیئرز ہیں وہ elect ہوں گے according to the constitution of the political party. But it does not, 2081 does not give the jurisdiction anywhere to the election commission کہ ان کا کام ہے ایگزامن کرنا کہ یہ constitution violation ہوئی ہے کہ نہیں, الیکشن ہوئے کہ نہیں. آگے پڑھتے ہیں سر. ایک چیز لاء میں کلیئر آ گئی. Provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections. وہ انہوں نے لاء نے کہا کہ 5 سال سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. جی وہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائلیٹ کیا ہے آپ نے, 5 سال سے آپ نے الیکشن نہیں کرائے. اتنی سی بات انہیں ہے, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے ان کی. وہ یہ نہیں کہہ رہے سر, وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن کرایا لیکن ریگولر کرایا. پڑھیں گے نا وہ اسی ایک ہی ان کا دکھڑا ہے الیکشن کمیشن کا, الیکشن کرا لو اپنے پارٹی میں, ختم. انہوں نے کہا ارریگولر, انہوں نے کرائے لیکن ارریگولر. نہیں وہ جب آپ نے کرائے وہ نے آپ کو مسترد کر دیے. جو آپ کہتے ہیں کرائیں وہ پہ کوشچن مارک آ جاتا ہے نا اس پہ. But they are not to enforce this provision. There's nothing here which gives them the right. 2, a member of a political party shall, subject to the provision of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections for any political party office. ٹھیک ہے, equal opportunity ہے. I can't say کہ women are not allowed. I can't say minorities are not allowed. جو 14 لوگ ہیں ان کو اجازت کیوں نہیں دی؟ دی جی بالکل دی, یہ فیکٹ میں وہ کہتے ہیں, میں پوچھ رہے ہیں آپ سے. بالکل دی اجازت, بالکل دی اجازت. But question is, if نہیں دی, they should have gone to the civil court. All members of the political party, 3, all members of the political party at the federal, provincial and local levels. آپ کا کہنا ہے civil court in Turbat
جی آپ کا کہنا یہ ذرا سمجھ لوں نا بات, ایسے آپ نے کہہ دیا نا گو ٹو سول کورٹ, Correct. ایسے بات نہیں چلے گی, آپ کو دلائل دینا ہوں گے. Right. سول کورٹ ان تربت can undo the entire election of PTI or any political party because it's a civil court. سر اٹ کین, لیکن اس کا امپیکٹ سمبل پہ نہیں ہوگا. آپ سمبل کو 2 منٹ چھوڑ دیجیے نا, ہمیں صرف الیکشن چاہیے. اگر دیکھیں ایک بات ہے نا, یا آپ تسلیم کر لیں جمہوریت چاہیے یا کر لیں نہیں, لیکن جمہوریت ہمیں گھر میں نہیں چاہیے, باہر چاہیے. دیکھیں یہ بنیادی باتیں, ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ آپ کے گھر میں بھی ہو اور باہر بھی ہو, یہ اس کی نکھار ہے, اس کی خوبصورتی ہے. ادروائز تو وہ ویسٹڈ انٹرسٹ آ کے کیپچر کر لیں گے کسی پولیٹیکل پارٹی کو, تو پھر عوام جو ہے, جو عام ورکر ہے دوسرا ہے, اس کا بھی تو حق بنتا ہے بھائی, ہو سکتا ہے وہ آ جائے, نہیں آ جائے, پھر بھی مطلب اس کو تھوڑا سا یہ ٹالرنس جو ہماری ختم ہو گئی ہے نا, کہ بھائی پوائنٹ اپنا, ہم بھی تو ہمارے عدالت میں بھی تو ڈسینٹ ہوتے ہیں نا, ڈسینٹ کا سرانکھوں پر, ٹھیک ہے, یہ تو نہیں کہ ادھر دشمنی شروع کر دیں یا کچھ اور شروع ہو جائے, وہ ان کی اپنی ذہانت سے کرتے ہیں. ہمارا تو جمہوری ادارہ ہے بھی نہیں نا, اگر سیاست تو جمہوریت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے مجھے سیاست چاہیے مگر جمہوریت نہیں چاہیے, یہ مجھے نہیں سمجھ آئے گی بات. سوری ٹو سے آپ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں سول کورٹ سول کورٹ, مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جورسڈکشن کہنے سے نہیں, کچھ اس کے وہی دکھا رہے ہیں ہم کہ جورسڈکشن کہاں سے آ رہی ہے, ابھی تک تو نہیں آئی. 3 all members of the political party. اگر اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے تو پھر وہ سول کورٹ جائے گا. جی میں اس پہ آتا ہوں, پہلے میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا جورسڈکشن کورٹ کو, الیکشن کمیشن کو ہے کہ نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کون سا ادارہ, مقصد ایک پٹواری جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے فیصلے یا الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا, کیونکہ اس کے پاس اس کے قانون کے مطابق اختیار نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار کیا ہے جو قانون دیتا ہے, تو وہ میں کوشش کر رہا تھا دیکھنے. پلیز ریڈ دی فردر سیکشنز. جی اب آپ 209 پہ آ گئے. نہیں سر, ابھی امپورٹنٹ ہے. اب اس کا اسی 208 میں جہاں یہ الیکشن کا تھا, ایک وقت آیا جون میں آف دس ایئر, اینڈ جون میں دس ایئر انہوں نے پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم ٹھیک ہے, ہم ان کو سپروائزری رول تو نہیں دے رہے اپنے اوپر, پولیٹیکل پارٹیز کو, ای سی پی کو پولیٹیکل پارٹیز پہ سپروائزری رول نہیں دے رہے, لیکن الیکشن ہی نہ کرائیں تو پھر کیا ہوگا. اگر الیکشن ہی نہ کرائیں تو there must be some penalty imposable on them. So an amendment was made. 2 لاکھ روپے کی جو بھی ہے پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کی. جی پڑھی ہے, سب سیکشن 5 میں ہی ہے. سب سیکشن 5 میں ہے of 208, where this was added in 2023 June, where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in their constitution, یعنی بالکل ہی فیل کر دے, کرے ہی نہ الیکشن, not irregularity but کرے ہی نہ, اس کو بیچ میں انٹرپریٹ نہ کریں, پورا پڑھ لیں. سیکشن کون سا پڑھ رہے ہیں آپ؟ سوری جی 5 sub section 5 of 208, where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in the constitution, a show cause notice shall be issued to such political party, and if the party fails to comply with, then the commission shall impose fine which may extend to 200,000 rupees but shall not be less than 100,000 rupees. So 208 non-compliance, my submission would be they covered. آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا, رپورٹ دے دی کہ ہم نے الیکشن کر لیا, تو الیکشن کمیشن ہیز نو رائٹ ٹو سی ٹو دا میٹر کہ وہ پراپرلی ہوا ہے کہ نہیں, یا الیکشن ایٹ آل ہوا بھی ہے کہ نہیں. اگر دینا ہوتا, آپ نے نہ کیا وہ الیکشن اور آپ ایک پیپر دے دے کہ ہم نے کر لیا. اگر یہ ہوتا, اگر یہ پارلیمنٹ نے پاور دینی ہوتی کہ وہ اس کے سرٹیفکیٹ کے پیچھے جا سکے. اگر آپ اس کو پڑھیں دوبارہ غور سے 5 کو, جی ود ان ٹائم, جی یہ تو دس از اے ریپ آن دا نکلز کہ جی آپ چلیں, آپ نے 3 سال میں کرانا تھا, آپ نے 3 سال 3 مہینے میں کر, انہوں نے 2 لاکھ کی پینلٹی لگا دی. ٹھیک ہے, یہاں وہ کچھ اور ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن کرایا ہی نہیں ہے. فیز ٹو کنڈکٹ سر, ہاں ود ان ٹائم. دیکھیے ویئر اے پولیٹیکل پارٹی فیز ٹو کنڈکٹ انٹر پارٹی ایز پر گیون ٹائم فریم
in their constitution. یہ آپ کا constitution آئین کہہ رہا ہے 3 سال کا. آپ نے 3.5 سال لگایا, ہم کو 2 لاکھ روپے فائن لگا دیتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے, مگر اگر آپ دیکھیں نا, آپ کہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں 2 لاکھ روپے دے کر کے الیکشن کبھی نہ کراؤں, یہ انٹرپریٹیشن نہیں نکلتا ہے. تو میں ایک سینیرو بناتا ہوں سر کہ ابھی 208 میں کم از کم یہ نہیں مجھے نظر آیا کہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کین ایگزامن کہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن پولیٹیکل پارٹی کا درست ہوا ہے کہ نہیں. یہ مجھے 208 میں مجھے نہیں نظر آ رہا. آگے آ رہے ہیں نا, جی چلیں آگے دیکھتے ہیں. 208 میں نہیں آ رہا. آپ 209 پڑھیے پہلے. اب 209 پڑھیے, کیونکہ وہ 2 لاکھ والا اسٹیج تو پار کر گئے نا. اب آپ نے تو الیکشن کرا دیا, اب جبھی تو آپ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے, تو وہ 2 لاکھ والی تو بات ختم ہے نا. تو وہ 208 والی بات ختم ہے. بالکل الیکشن پہ تو ختم ہو گئی. دیٹ از مائی پوائنٹ. 208 والی بات ختم ہے. انہوں نے فائن نہیں لگایا آپ پہ, نہیں لگایا, 1 سال دے دیا, میں نے الیکشن کرا دیا. 208 از گون. Maybe 208 is not relevant. political party in government. Sir, 208 is not relevant. That is what I am saying. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ 209 پہ آ جاتے ہیں. A political party shall within 7 days from completion of intra-party elections submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. اب یہ اس میں بہت کچھ ہے. جی یہ اب یہ کیا کہتا ہے 1 میں جو ہے 209 میں بہت کچھ ہے اس میں. ٹھیک ہے, بالکل ہے. اس میں کیا کہتا ہے سر؟ اس میں یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی نے 7 دن کے اندر ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے. اس سرٹیفکیٹ کے اندر لکھا ہونا چاہیے کہ میں نے الیکشنز کرائے ہیں ان کے قانون کے مطابق, اور میں نے آپ کے قانون کے مطابق یہ سرٹیفکیٹ دینا ہے. فارم 65 ہے. فارم 65 یہ سرٹیفکیٹ دینا ہے. پہلی بات بتائیں, پارٹی ہیڈ کون ہے آپ کی پارٹی کا؟ جو الیکٹ ہوا سر وہ بیسٹر گوہر. نہیں 209 والا پارٹی ہیڈ کون ہے؟ the chairman. نام کیا ہے؟ یہ تو الیکٹ ہوا بعد میں نا, یہ جو تو بات کی بات ہے نا, اس میں آیا ہے. جو الیکٹ ہوگا نا, ان کا بھی تو الیکشن کوشچن میں آ گیا ہے. لیکن یہ جو دیکھیے اسکیم ہے, یو آر بیگنگ دا کوشچن. اگر یہ پرانے پارٹی ہیڈ ہوتے, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب دے دیتے سرٹیفکیٹ تو ایک الگ بات ہے. یہ خود تو نہیں دے سکتے اپنے لیے سرٹیفکیٹ کہ میں پارٹی ہیڈ ہوں. اسکیم یہی ہے سر, اسکیم یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جائے تو جو بھی پارٹی ہیڈ بنتا ہے ہر چیز جاتی ہے الیکشن پہ. جی جب بھی ہو جائے وہ پارٹی ہیڈ نے دینا. یہ بھی آبجیکشن الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. اگر وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا سگنیچر چاہیے وہ بھی آ جاتا سرٹیفکیٹ میں. جب الیکشن ہو رہا تھا اس وقت کون تھا, who was heading that party? عمران خان صاحب. اچھا, اصلی کوشچن تو ان کی خود کا الیکشن میں آ گیا ہے نا. لیکن میرا پوائنٹ وہ نہیں ہے سر, میں وہ آپ کی بات نہیں, آپ کی پوائنٹ ہو یا نہ ہو, میں اس پر دیکھیے اگر میرا پوائنٹ اگر آپ اپنے ممبران کو حق کے الیکشن نہیں دیں, بابا ہرا دیں اس کو نا. ایک جمہوریت اسی کو کہتے ہیں نا. میں تو ابھی صرف اس پوائنٹ پہ آیا ہوں سر, اس کا بھی جواب ہمارے ذہن میں جو بات ہے بالکل میں نوٹ کر رہا ہوں. لیکن ابھی جو میرا پوائنٹ ہے از ریلیونٹ ٹو سیئنگ کہ 1 میں الیکشن کمیشن کو کم از کم کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ الیکشن کو. تو دیکھیں میں آپ کی بات میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. جی اگر الیکشن کمیشن کو نہیں دیا جی تو پھر سپریم کورٹ کو دیا ہے. کس کو دیا ہے اختیار؟ یہ سر میں وہ بھی بات, آپ کہیں یہ قانون بے مقصد قانون ہے. وہ اس کو دیا ہے کہ اگر یہ کوئی ممبرز میں ڈسپیوٹ ہو جائے, ایک ممبر آ کے کہتا ہے کہ جناب میری الیکشن نہیں ہوا. جوریسڈکشن کی بات بتا دینا, کس کو دیا ہے؟ سر کورٹ کو پلینری جوریسڈکشن آف کورٹ. دکھا دو کہیں لکھا ہوا ایسی بات. وہ صرف لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پلینری جوریسڈکشن کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے نا. میں اس پہ بھی آتا ہوں, پہلے ایک ایک کر کے کر رہے ہیں. بیسیکلی انہوں نے ایکشن 215 کے تحت لیا ہے. چلیں اس پہ آتے ہیں, لیکن 209 میں نہیں لکھا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ آدھا جوریسڈکشن ای سی پی کے پاس ہے, جہاں تک ڈیلے ہوا تو انہیں لگا دی 2 لاکھ کی پینلٹی. آپ ایک سے پوری بات سمجھے نا, اور جو باقی جوریسڈکشن ہے وہ کہیں اور ہے. یہ تو بہت ہی illogical سی بات ہے نا. یا تو آپ بالکل ہی نہ تسلیم کر رہے ہیں ای سی پی کا جوریسڈکشن, پھر وہ آپ پہ 2 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی نہیں نکال سکتا ہے. ایک طرف تو آپ تسلیم کر رہے ہیں اس کا جوریسڈکشن, دوسری طرف اس کا جوریسڈکشن آپ ڈینائی کر رہے ہیں. پھر اگر یہ بات ہے تو وہ 2 لاکھ کا جرمانہ کیسے لگا رہا ہے؟ یا پھر آدھا جوریسڈکشن وہ لے گا سول کورٹ اور باقی آدھا جوریسڈکشن. قانون جو ہے وہ تو بڑا واضح ہے,
اور میں نہیں کہہ رہا یہ قانون پچھلے 100 سال سے ہے, اور وہ قانون یہ ہے سر, وہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو کوئی جورسڈکشن دینی ہے, کوئی اختیار دینا ہے, کوئی طاقت دینی ہے, تو پھر ایکسپریسلی اس کو کریں گے, امپلیکیشن سے نہیں ملے گا. You are not coming to section 215. I will say 209 پڑھ رہا ہوں ابھی میں. And we are bound by the law because section 215 is not 209 آپ سے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ the election shall be conducted according to the party's constitution. Correct. But تو now الیکشن کو کمیشن کو تو اختیار the constitution of your own party کہ یہ اس کے مطابق ہوئے کہ نہیں. فیصلہ کس نے کرنا ہے میڈم؟ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو تب ملے گا جب آپ 209 کی تمام یہ دیکھیے سرٹیفکیٹ تو میں نے دینا ہے, یہ سرٹیفکیٹ پارٹی ہیڈ نے دینا ہے, یہ پارٹی نے دینا ہے, not to be given by the election. یہ ایسی بات ہوگی, یہ ایسی بات ہوگی, پاکستان اور انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ ہے, کھیلیں گے تو نہیں, ریفری کا سرٹیفکیٹ آ گیا, پاکستان جیت گیا. نہیں یہ پاکستان انگلینڈ آپ ایسی بات کر رہے ہیں, ہمیں سمجھ تو آئے بات کو. میں تو اسے میرا پوائنٹ سمپل ہے, I will move on to the next submission, but my point on this, I will read 215. میرا سبمیشن لکھ لیجیے, آپ نوٹ کر لیں. کر لیں گے نا. 2091 میں الیکشن کمیشن کو جورسڈکشن نہیں just understanding the law whether ECP has jurisdiction or not. You are asking that they have no jurisdiction. 2091 میں نہیں ہے. I just ٹھیک ہے 209 کی نان کمپلائنس 215 میں مینشن ہے نا. If you will read 215, پڑھ لیتے ہیں نا, پڑھ لیتا ہوں, ختم تو کر لوں 209 ختم کر لیتے ہیں پہلے, وہ ختم کر لیتے ہیں نا. The certificate under subsection 1 shall contain the following information. A, the date of the last intra-party elections. B, the names, designations and addresses of office bearers elected at the federal, provincial and local levels wherever applicable. C, the election results. And D, copy of the political party's notification declaring the results of the election. یہ آپ کا سرٹیفکیٹ کس پیج پہ؟ کس پیج پہ؟ ہاں یہ کون سے پیج پہ؟ یہ ابھی پیج نمبر ہے, میرے پاس نوٹ ہے. کدھر ہے, کون سے پیج؟ This is at page 65 جی. If your lordship turn to page 65 ہے. 65 پہ پہلے پڑھ لیتے ہیں لیٹر, پھر 65 پہ فارم اٹ سیلف, کیونکہ ڈاکومنٹس کیا کیا دیے. Dear sir, with regard the subject matter, intra-party election of PTI having been held. نہیں, certificate is at page 68. 66 پہ ہے. ہاں وہ پڑھ. 66 Certificate regarding intra-party elections. Barrister Gohar Ali Khan, chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify that intra-party elections have been held in accordance with the constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of 1, the date of the last intra-party elections 13/6/2017. ایک سیکنڈ جی, اب آپ یہ ذرا ڈیٹ نوٹ کیجئے. یہ تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں نا کہ یو آر وائلیٹنگ یور اون کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا. پہلے ہی اس میں 17, 18, 19, 20, 21, 22 وہ کہتا ہے 5 سال میں کم از کم 5 سال میں الیکشن ہونا چاہیے. آپ کا آئین کہتا ہے کم از کم 2 سال میں چیئرمین اور 3 سال میں باقیوں کا ہونا چاہیے. یہ تو پہلا آپ کا تو آپ نے وائلیٹ تو کیا ہے. اب 2 پہ آتے ہیں جی. لاسٹ ڈیٹ آف انٹرا پارٹی الیکشن 13/6, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا الیکشن کمشن نے کہ آپ 13 سے پہلے وہ ان کو چھوڑیے نا, مگر یہ تو آپ کا اپنا ڈاکیومنٹ ہے نا. اب 2 پہ پڑھیں. 5 سال ایکچولی 13/6 میں ہی ہوتے ہیں, 15/6 میں, تو 5 سال سے پہلے کرا دیا نا. صرف 5 سال ہوتے تھے. 22 کو ہوگا نا جی. 13/6 اگر گریں 17, 18, 19, 20, 21, 22 کو ہوگا نا. 12 جون 2022 کو کرا دیے نا 3 دن پہلے, before the date. اگر آپ یہ اس کو خود نہیں مان رہے اس الیکشن کو. نہیں, وہ ہم مانتے تھے, انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. پہلے آگے بڑھتے جی, تو یہ ہم نے نہیں وائلیشن کی, وہ ہو گئی. Let us move on. The names, designations and addresses of the party leaders and all other office bearers, along with their attested copies of national identity cards elected at the federal, provincial and local levels where applicable. یہ کر دیا. The election results including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of the party offices. یہ بھی ساتھ لگایا, جس کو لگا ہی نہیں سکتے نا. اب یہ نہیں لگا سکتے کہ سارے انپوز ہیں. سارے انپوز ہیں تو ووٹ تو کاسٹ ہی نہیں ہو سکتے نا. ایک منٹ دیکھیے, جب انپوز آ گئے ہیں تو ووٹ کیسے کاسٹ ہوں گے؟ ووٹ جب کاسٹ ہوں گے. دیکھیے یقیناً 2-4 لوگ آگے لکھ دیا. دیکھیے علی ظفر صاحب,
بڑے بڑے عہدوں پہ سب جانتے ہیں کون پارٹی کے ہیڈز ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو کوئی ہمت نہیں کرے گا ان کے خلاف شاید لڑے, یا کوئی کر لے, مگر جنرلی لوگ نہیں کرتے ہیں احتراماً یا کوئی بھی وجہ سے. اگر چھوٹے پوسٹ پہ تو کم سے کم جنگ ہوتی ہے یا کہ وہاں بھی اگر نہیں ہوئی کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں. آپ انکنٹیسٹڈ ہو سکتا ہے الیکشن, انکنٹیسٹڈ الیکشن, جنرل الیکشنز بھی انکنٹیسٹڈ ہوتے ہیں, مگر مجھے کوئی ایسا ایک سیکنڈ علی ظفر صاحب یہ بتائیے, اب جنرل الیکشن پاکستان میں تو کئی ہوئے ہیں نا جی, جیسے بھی ہوئے ہیں, جتنے جبرن بھی ہوئے ہیں, جیسے بھی لوگوں کی انوالومنٹ ہوئی ہے پارز ایٹ بی کی, مگر کوئی اگر آپ ٹوٹل الیکشن دیکھ لیں اس میں 2-3% شاید ہوں گے ان اپوزڈ, ٹھیک ہے, وہ ان کے مخصوص لوگ ہوں یا جو بھی ہو وجہ سے شاید جینوئنلی ان اپوزڈ ہوں, ٹھیک ہے. مگر اگر ایک الیکشن ہمارے سامنے آ جائے کل, یہ سارے ہو گئے پاکستان کے 326 ہیں شاید نیشنل اسمبلی کے ممبران, سب ہو گئے ان اپوزڈ, تو میں تو اس کو نہیں مانوں گا. اچھا دیکھیے وہی ٹیسٹ, ہم آپ پہ کوئی زیادہ ٹیسٹ نہیں لگا رہے ہیں. اب چھوٹے سے چھوٹا پوسٹ بھی آپ کا وہ بھی ان اپوزڈ آ رہا ہے, تو دیکھیے اس میں وہ کریڈیبلٹی نہیں نظر آ رہی ہے. یہ تو میں جواب نہیں دے سکتا. چھوٹا اس کے ساتھ ہی ہے, کل ہمیں آپ کی طرف سے ایک وہ ملا تھا پوائنٹ کہ بہت سارے لوگ جمع تھے چمکنی میں, جو کہ بہت ایک چھوٹا سا ساتھ میں پشاور کے اٹیچڈ ایک ایریا ہے, نارملی اتنا سیکیور تصور نہیں کیا جاتا, لیکن آپ نے بولا وہاں پہ بہت سارے لوگ جمع تھے, تو جب الیکشن ان اپوزڈ ہو رہا ہے, کنٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے, تو یہ لوگ کیوں جمع ہو گئے وہاں پر؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ذرا پولیٹیکل پارٹی کا تھوڑا سا سین بتا دوں. کیا ان کو وہاں پہ پتا چلا کہ الیکشن ان اپوزڈ ہو رہا ہے, وہ ووٹ دینے آئے, لیکن آگے سے پتا چلا کہ اب آپ نے جو سوال پوچھا میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن لیٹ می ناؤ پٹ اٹ بیفور دا کورٹ. ایوری پولیٹیکل پارٹی ہیز اے ویری بگ لیڈر. ایک لیڈر ہے جس کو فالو لوگ کرتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس ممبرشپ کے لیے آتے ہیں. پی ٹی آئی ہیز ون ہیوج لیڈر وچ از عمران خان. اب وہ جو عمران خان صاحب ہیں, وہ جب کسی کو نامنیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا یہ پینل ہے, کسی کو ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ اس کو اپوز نہیں کر سکتا, لیکن آؤٹ آف ریسپیکٹ, آؤٹ آف دا لیڈرشپ جو ایک ورکر کو یا ایک ممبر آف اے پارٹی کو ہوتی ہے فار دا لیڈر, نو بڈی پرابلی اپوز دیٹ. ناؤ وی کی ناٹ انسسٹ. خود ہی لفظ لکھ دیا پرابلی, جی آپ نے تو اپنا یہ اسٹیٹمنٹ ہی ختم کر دیا پرابلی ایڈ کر کے. جی تو اب نہیں, اگر دیکھیے ایک تو یہ طریقہ ہے آپ نے خود اگر سوری جی, پھر یہ جمہوریت نہیں ہے, پھر یہ آمریت ہے. اگر نہیں سوری, نیچرلی کچھ ہو سکتے ہیں کہ یار یہ پریزیڈنٹ ہے, یہ اس کو نہ کرو, میری بات مان لو, مگر اگر آپ کہیں کہ وہ جبرن کر رہا ہے کسی سے, جبرن ہو رہا ہے نا, کیونکہ 14 لوگ ہمارے سامنے کہ جی ہمیں الیکشن تو لڑنے دیں, ہم ہار جائیں بے شک. ان کا جو پروف ہے, ان کا جو ایویڈنس ہے وہ میں دکھاؤں گا آپ کو, لیکن ایک سیکنڈ کے لیے ازیوم کریں, وہ دکھائیے ہمیں, ازیوم کرتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے, دکھائیں پہلے نا, اس بات کو ختم کر دینا. ایک سیکنڈ کے لیے ذرا سا پڑھ لیجیے نا, کیونکہ وہ پہلے ازیوم سے میرا جواب تو دینے دیجیے. ازیوم کر لیجیے ایک سیکنڈ کے لیے کہ کوئی نہیں آیا, جینوئنلی نہیں آیا, دیٹ ڈز ناٹ میک the election void. کیونکہ I can't نہیں, I would not, آپ اس کو void کہہ رہے ہیں, میں اس کو الیکشن کا درجہ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, نہیں دیں گے, لیکن جیسے کل آپ الیکشن 8 فروری کو ریزلٹس لے آئیے جی, ٹھیک ہے, 326 کا میں ان اپوز, میں اس کو الیکشن نہیں مانوں گا. جو مرضی ہو, لیگلی تو الیکشن ہے, مگر تھوڑی سی عقل اور دانش بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہو سکتا ہے 8 فروری کو یہ 326 ہو گیا نا پوسٹ, سب باقی کینڈیڈیٹس کو اٹھا کر کے سرکار پکڑ لے اپنے گھروں میں. میرا پوائنٹ نہیں ٹھہریے نا, ایسے اگر ہونے لگا نا, یہ پھر دیکھیں ہم پوری جمہوریت پہ چلیں گے, آدھی پونی لنگڑی لوڑی اب ختم ہو گیا ہے, بہت ہو گئے ہیں چیزیں. پولیٹیکل پارٹیز میں بھی جمہوریت آنا چاہیے. آپ کے لوگ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں الیکشن لڑنے دو, بس اتنی سی بات ہے. آپ کو ان کا شکل بری کیوں لگتی ہے؟ صرف ان کو ایک دو لے بھی گئے تو کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ وہ تو خیر جو بھی کہہ دے, کوئی اٹھ کے آ کے کہہ دے, یا تو آپ کو کہیں وہ کوئی غیر آدمی دور سے سڑک پہ چلتا آ رہا ہے, بالکل غیر آدمی لگا ہوا ہے آپ کے پیچھے, ممبرز نہیں ہیں, لیکن ان کو ہم نے کسی کو روکا نہیں. کل حامد خان سے وہ فاؤنڈنگ ممبر نہیں ہے سر, وہ بھی پتا چل گیا. کیا چیز? He has got more stature than you. Of course, I am nobody sir. No, when did you join the party? When did you join the party? میں تو بہت recent. When did you join the party? Sir, I can't remember, about maybe 2 years and a half, 2 years ago. When did Mr. Gore join the party? Maybe 3 years ago, 4 years ago. July 2020. Which party were you in before?
I was not in any party. Where was he? In which party was he? I was not آپ سے in نہیں any پوچھ رہے party. نا, آپ دیکھیں پرسنل نہ ہو نا, آپ تشریف رکھیں نا. یا تو کہ میں اپنا کیس آرگیو کروں گا. جی I don't know which party he was in. You can ask him, he's standing next to you. کوئی پارٹی میں تھے آپ؟ 2009 سے 22 تک پارٹی میں نہیں تھا, اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھا, الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک زمانے میں پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا تھا. نام بتا دیں نا. پیپلز پارٹی میں. تو اکبر ایس احمد صاحب نے کوئی اور پارٹی جوائن کر لی ہے, بتا دیں. ہمارا کبھی نہیں. سر آپ ان کو دیکھیں اسی کو کہتے ہیں ٹالرنس, ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کم از کم برداشت تو رکھیں. ان کو پارٹی ڈسپلن کے تحت ٹرمینیٹ کر دیا ہوا ہے سر 2018 میں. اب دکھائیں, ہم بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں, دکھا دیں. میں نے بھیجا ہے, دیا ہے سر, ادھر ڈاکیومنٹ آپ بھیج دیا, دکھائیے نا. یہ تو ہم کل سے پوچھ رہے ہیں بات کا. دے دیجیے. جی وہ آپ کو دے رہے ہیں سر ڈاکیومنٹ ٹرمینیشن لیٹر. تو پھر یہ کیوں اپنے پاس رکھے ہیں ہم جب سے پوچھ رہے ہیں؟ اچھا سر, ناؤ دکھائیے کس پیج پہ ہے ٹرمینیشن لیٹر. ٹرمینیشن کدھر؟ ٹرمینیشن ہی ہمارے ساتھ ہے. اس پیج پہ. اچھا میں آپ پہلے پیج دکھائیے نا. ایک بات تو ختم کریں ہم اس کو. ٹرمینیشن نہیں ہے, پھر ان کو ہم گھر بھیجیں اکبر صاحب کو کہ آپ ہمیں کاپی ہے. اس میں نہیں ہے سر ٹرمینیشن لیٹر کی کاپی, وہ الگ سے آپ کو دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا نا, یا الگ سے دے رہے ہیں. جی ہم کل پیپر بک سر آپ نے بتایا تھا کہ پیپر بک وائل وی آر آرگیونگ آپ کو آپ دے دیجیے, ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. پیپر بک نہ لے آئیں. نہیں دیجیے, دیکھیں ایک چیز کو ختم کریں نا بات کو, پھر تو ان کی پھر آپ کی کیس اسٹرانگ ہو جاتا ہے. کریکٹ. بلا وجہ آ رہے ہیں جو پارٹی میں ہی نہیں ہے. کریکٹ سر. ٹرمینیشن کمنگ بیک. نہیں کمنگ بیک نہیں, شو اس فنش دس پوائنٹ. وائی یو اگنورنگ آور کوسچن؟ نہیں ہے ہماری پارٹی کی. میں نے آپ کو بھیجا تھا سر, وہ نہیں, وہ تو پرانا ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رابطہ ایپ ہے, ہمارے ممبر کیسے بنتے ہیں. سیکشن یہ پڑھا 201. This is how members are to be followed. اچھا سر, according to my instructions, ایک رابطہ ایپ ہے which can be viewed on the website also before this honorable court. رابطہ ایپ میں جتنے بھی ممبرز ہیں وہ آپ کلک کریں گے تو ساری ممبرشپ لسٹ آ جاتی ہے. اس رابطہ ایپ کی جو لسٹ ہے اس کے اندر ممبرشپ کارڈ بھی ایشو ہوئے ہیں, فیس جس نے دی ہوئی ہے وہ بھی ہے, وہ سب کے نام آپ کو اس میں آ جائیں گے. دے آر ووٹر ممبرس, دے آر دا پیپل ہو آر انٹائٹلڈ ٹو ووٹ. If you are not giving me a clear answer, I will presume that Mr. Akbar S. Ahmed and the 13 others are members of PTI. سر ویب سائٹ کی کاپی میں نے کہا ویب سائٹ از ناٹ ایویڈنس. نو دین دیکھیے ہم آپ کو صاف صاف بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, میں ان کو کہتا ہوں ابھی کہیے نا. آپ کیا سیٹرڈے کو بیٹھے ہوئے, کل آپ کو بلا خاص طور سے ہم نے سوال بار بار کہا کہ آپ اس پہ آ جائیں. وی ناٹ ٹیکنگ یو بائی سرپرائز. آئی ایگری سر. اچھا پھر آئی کانٹ گیٹ دیٹ ڈاکیومنٹس آپ ریزیوم کر لیجیے. نہیں اب آپ دوسری بات دیکھیے, میں 209 پہ آ رہا ہوں. نہیں 209 سے اب آپ نے جو بات کی ہے نا 205 پڑھیے. 215 ہے. نہیں 205 پڑھیے. جی یہ تو مرضی نہیں کہ آپ جس کو نکال دیں ممبرشپ سے. member of a political party may be suspended or expelled from the political party's membership in accordance with the procedure provided in the constitution of the political party. So یہ انٹرنل معاملہ ہے. Continue reading. Before making an order for suspension or expulsion of a member from the political party, such member shall be provided with a reasonable opportunity of being heard and of showing cause against the action proposed. This is a right that the member has. Any member of a political party. You have to show, if he's not a member, show us from the record that you followed things. ٹھیک ہے سر, if I can't show تو آپ assume کریے گا کہ he is a member. I have no issue with that. I will continue to argue my case on the basis. It changes the fundamentals of the case. ٹھیک ہے. If you are conceding that these 14 complainants or whatever you want to call them are members of PTI, then we ask the next question. Why were they not allowed to contest? My statement may be recorded that they're not members. No, we will not record any statement. On what basis will we record such a statement? That is all I can say. You can say my statement may be recorded that the world is square. That is all I can say at the present moment till I get the documents. I can't go make more statement than that. Ali Zafar Sahab, my way of conducting a court, maybe there may be a better way, is whatever is agitating my mind, I always put it forward. بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. I appreciate that. Some people get very upset, but it's better than a surprise judgment. Yes. So I'm repeatedly asking, the whole boils down, we don't care with these minor irregularities. We even agree with you, کوئی irregularity نہیں ہوئی. But the بنیادی بات ہے کہ الیکشن ہو گیا, ختم.
ये लोग आए, या तो इलेक्शन कमीशन खुद आता, अब या तो कहें कि ये इलेक्शन कमीशन का ये कभी आप फ्रंटमैन भी बना देते ना, फला मिस्टर आ गया, फला मिस्टर आ गया, तो ये तो एक पुराने वर्कर है आपके, जो भी है फाउंडिंग वो क्लेम कर रहे हैं। कल हामिद खान साहब ने कैटेगोरिकली इसका, ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। सो एक 14 लोग अगर ये आए तो भाई इतनी सी बात है, आप जमहूरियत तो ले आए ना घर में। सही है। अच्छा, कमिंग बैक टू 209, एक आपने अभी फरमाया कि ये आपके मेंबर्स नहीं है, कह रहे हैं हो गए, मान ली उन्होंने बात नहीं। क्यों? तो फिर अगर मान लिए तो पैरा 11 जो है पेशावर हाई कोर्ट के सामने अंडर ओथ आपने कहा है कि दे आर नॉट आवर मेंबर्स। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, दोनों बातें हाँ, मैं कह रहा हूँ दे नॉट मेंबर्स, माय स्टेटमेंट में भी रिकॉर्डेड। आप कह रहे हैं कि सबूत दें, सीरियसली There must be some evidence. आप कह रहे हैं सबूत दें। Must be some expulsion. हम ये नहीं कह रहे हैं सबूत है, हम कह रहे हैं कंप्लायंस, शो कंप्लायंस विद सेक्शन 205। तो मैं उस पे अब आगे जा रहा हूँ ना सर, वो आ रही है, अगर नहीं आती तो आप फिर अपना जो प्रिजम्पशन करनी होगी आप कर लीजिएगा। मेरी एक स्टेटमेंट ये है कि मुझे इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि दे नॉट मेंबर्स। आपको कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? द पार्टी हेड who joined the party 2 years ago? वो ऐप से देख Shall के we देख give रहे him हैं। more credibility or shall we give Mr. Akbar Ahmed more credibility? So I will continue with my argument sir on that basis. So मेरा भी factual position से लगा के वापस 209 पे आ जाते हैं सर। 2091 a political party shall, मैंने पढ़ लिया, certificate जो contain करता है is in 2 and 3 is important sir. Subsection 3 cannot be ignored. A commission shall 3 of this 209. Subsection 3, the commission shall within 7 days from the receipt of the certificate of a political party under subsection 1 publish the certificate on its website. So in effect 209 में कहीं नहीं लिखा कि commission can start examining the irregularity in an election. All it says is certificate आया तो 7 दिन में certificate publish कर देना website। जनाब आप 215 पढ़ लीजिए, 215 पढ़ लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। इजीली पढ़ के then this is the core issue whether the ECP has jurisdiction or not. This is the section. core issue, बिल्कुल ठीक है, इसको बिल्कुल core issue है। 2151 notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under this act shall be eligible to obtain an election symbol for contesting elections for Majlis-e-Shura Parliament, provincial assemblies or local government on submission of certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. So basically sir, पढ़ लीजिए फिर उसके बाद आगे। okay, ठीक है। A combination of enlisted political parties shall be entitled to obtain one election symbol for an election only if each party constituting such combination submits the certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. An election symbol already allocated to a political party shall not be allocated to any other political party or combination of political parties. 4. Where a political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provisions of section 209 or 210, the commission shall issue to such political party or parties a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain an election. 5. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of sections 209 and 210 or section 210, the commission may, after affording it to or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Parliament, Provincial Assembly or a local government, and the Commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. ये है मेरी reading ये है. आपकी reading है, but this section has been challenged whether the values of this section. I agree with this. Or this is the main section which confers power to the Election Commission to question your certificate submitted under section 209. I agree with this section. ठीक है ना? I don't agree with the interpretation. 216 भी पढ़ लें,
I agree with the section, but I don't agree with 216 भी पढ़ लेते हैं. the interpretation. जब आपके मुझे नहीं पता, पूछ रहे हैं, ब्रेक करनी तो है मगर कब आप लोग पूछें कि कब ब्रेक करना. मतलब I'm good whenever you want to. 5-7 मिनट करना चाहिए. 2 घंटे हुए. जब ब्रेक और कर लें लंच ब्रेक. पढ़ने application for allocation of symbol. I didn't because I've learned something new from. It's for each general election. Subject to fulfillment of the provisions of this chapter and the rules, a political party shall make an application to the Commission for allocation of a symbol of its choice for each general election within the period specified by the Commission in its press release, and the application shall contain the list of वो symbols. skip करें, अब 17 पे आ जाएं, 217 पे. Allocation of symbols. Because it appears that a party may change its selection, may not want a particular symbol now. The Commission shall allocate a symbol to a political party if the political party complies with the provisions of this act. ये बात. जी. If the political party complies with the provisions of this act. सही है. So even if we ignore 2155, what do you make of 2171? So 2171 is as per the provisions of the act. If the provisions of the act specify something, then I will have to comply with it. लेकिन provisions of the act specify in 215 कि अगर मैंने 209 का सर्टिफिकेट दे दिया तो मुझे एलिजिबिलिटी हो जाती है. अली जफर साहब, वो बार-बार सर्टिफिकेट की बात आ रही है ना जी. ये जो कागज के टुकड़ों पे कुछ चलता नहीं है. हम भी जब कोड ऑफ लॉ की तरह भी चलते हैं, कोई कागज का टुकड़ा ले आता है, हम उस पर कुछ ज्यादा उस पर नहीं रखते हैं. असली बात है एक चीज हुई या नहीं हुई. आप कहते हैं अभी रात है, मैं कागज का टुकड़ा पेश करूंगा. हम आंखें तो नहीं चुराएंगे कि रात नहीं है, दिन है. तो हमें इस कागज के टुकड़े से हमें कोई, आप कागज टुकड़ा ना भी देते, मैं यहाँ भी जाता हूँ, मगर अगर आपने इलेक्शन करवा लिए होते हम उसको नजरअंदाज कर देते. चलें आपने कुछ वायलेशन की, अगर कोई पेनल्टी लगती है लगा दें, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे कि आपको पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर दें या कुछ कर दें या डिसीट कर दें. तो बात असली कागज के टुकड़े की नहीं हो रही है. बात असली जो हो रही है वो एक बुनियादी हकूक, जब आप जिसकी जंग लड़ रहे हैं आर्टिकल 17 में, तो वो बुनियादी हकूक आप अपने मेंबरान को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. आपके मेंबरान कह रहे हैं कि हमसे आपने बुनियादी हकूक छीन लिया है. ठीक है. और इसकी एक उनके सिर्फ कहने से तो कुछ नहीं होगा. कहाँ इलेक्शन हो रहा है, नॉमिनेशन पेपर का में एक स्पेसिमिन ही दिखा दें कि ये था, इतने लोगों ने फाइल किया, इतने लोगों ने कंटेस्ट किया, सारों को आप लिया है कि जी अनइलेक्टेड आ गए. तो 50 के ज्यादा लोग आप दिखा रहे हैं. 50 से ज्यादा मेरा ख्याल है अपोज है पूरे पाकिस्तान में. अब 50 लोगों के कोई नॉमिनेशन फॉर्म कोई आपने फाइल की होंगे, कोई रिजेक्ट हुए होंगे, कोई अपीलें हुई होंगी नॉमिनेशन की. सर लेट अस नाउ देखिए, डिक्टेटरशिप्स का जो आगाज होता है ना वो घर से होता है. जब बच्चा की बात पेरेंट्स सुनते हैं, नाजायज बातें हैं, जब किसी बड़े की नाजायज बात वो सुनते हैं, फिर वो बात बाहर भी जाती है. फिर ये नहीं होता है बाहर जाके जमहूरियत हो जाती है, घर में डिक्टेटरशिप रहेगी. अब देखिए इंग्लिस्तान में अभी इलेक्शन हुआ है. इलेक्शन नहीं हुआ है, वो उनकी अपनी पार्टी ने मुस्तरद कर दिया. पहले वो थे कैमरॉन, फिर बोरिस जॉनसन आए, इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए. फिर उसके बाद एलिजाबेथ ट्रस आई, उनको मुस्तरद कर दिया. अब जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, ये सब अपनी पार्टी के थे और उनके मुखालिफत हुई एक दूसरे से, बयानबाजी हुई, टेलीविजन पे भी आया, सब कुछ आया. तो ये तो अगर ऐसी किसी को कागज के टुकड़े पे कहते हैं जी ऋषि सुनाक साहब बन गए प्राइम मिनिस्टर, तो आपके ख्याल में इंग्लिस्तान के लोग इसको कबूल कर लेते या उनके अपनी के पार्टी के लोग इसको कबूल कर लेते? वो इलेक्शन हुए ना बाकायदा, उनकी विद इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए ना. हम ये बात नहीं कह रहे हैं, टेक्निकल बातों में हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं. हम आपके साथ खड़े हैं, 100% खड़े हैं. बाकी अब इनके सारे मुस्तरद कर देंगे आर्ग्यूमेंट, टेक्निकल बातें, मगर बुनियादी बात दिखा देंगे इलेक्शन हुआ बस. ठीक है जी. ये सर. अच्छा अली जफर साहब, ये जो डॉक्यूमेंट्स, अली जफर साहब एक जी, जो आप बता रहे हैं कि फॉर्म सबमिट हुए थे इलेक्शन के लिए,
تو وہ آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہے کہ کیا ہوا؟ ہاؤ ڈو دے کیم ٹو نو کہ الیکشن ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہی نہیں ہے. تو یہ مخصوص لوگوں کو کیسے پتہ لگا کہ یہ ڈیٹ ہے فارم جمع کرانے کی، اسی ڈیٹ پہ اسکروٹی اینڈ ایوری تھنگ واز ڈن؟ اچھا ایک کام کریں آپ ذرا کمپیوٹر جس کے پاس ہے یہ ذرا چیک کیجئے، ان کی ویب سائٹ ہے www.insaf.pk، یا آپ کے لٹریٹ پہ لکھیے www.insaf.pk. کوئی نامینیشن پیپر ہے اس پہ؟ صرف نامینیشن پیپر؟ جی یور آنر فائل کر نہیں، آن کریں ویب سائٹ، آن کریں ویب سائٹ آن کریں www.insaf.pk کھولیں. کیا ویب سائٹ نہیں ہے یہ؟ یور آنر جی اچھا ویب سائٹ ہے، مجھے بتائیں. یہ ان سے ویب سائٹوں پہ یہ ہوتے ہیں. ویب سائٹ کھولیں. یہ میں آپ کو صرف ایک سی ایم سی، ایک سیکنڈ آپ کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیتے ہیں. بولو نامینیشن فارم نہیں ہے نا، فارم تو نہیں ڈالے ہوں گے، نامینیشن فارم تو نہیں ڈالتے، ڈاؤن لوڈ کر کے بھرنا ہوگا نا. ہاں اسپیسیمن جو ہے، ہاں جو اسپیسیمن ہوتا ہے نا، اسپیسیمن نامینیشن. اب ہم بھی اپنی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، ہم وہ دے دیتے ہیں کہ جس کو اپلائی کرنا ہے لا کلرکس کے لیے، وہ پیج 34 پہ جو آپ کو پیپر بک دیے سر، بلینک فارم جو اس پہ تو پیجنگ نہیں ہے. کون سی پیپر بک؟ آپ کہہ رہے ہیں 8.5 لاکھ ممبرز ہیں آپ کے، اگر 8.5 لاکھ میں سے اگر کسی کو بھرنا ہو فارم، وہ ویب سائٹ پہ نہیں ہے آپ کا. آپ نہ بولیے نا، یہ کہہ رہے ہیں سر جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علی دور صاحب میں ایک اسپیسیفک بات کر رہا ہوں نا، آپ ہماری ویب سائٹ ابھی کھول لیجئے. جی جتنے ملازمین کوئی نوکری کی ہم فارم ڈال دیتے ہیں، اسپیسیمن فارم، کہ اب یہ نامینیشن پیپر ہے. خیر ہمارا تو الیکشن نہیں ہوتا، ہمارے جو اپلیکیشن ہے، آپ کی ویب سائٹ پہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی فارم نہیں ہے. سر جو انسٹرکشنز دی ہیں انہوں نے، انسٹرکشن کی بات نہیں ہے، فیکٹ کی بات ہے. وہ کہ ویب سائٹ انسٹرکشنز کون دے رہا؟ آپ خود ہیں پارٹی. نامینیشن فارمز جو ہیں وہ اویلیبل تھے 4 سیکٹریٹ آفسز میں، جو اسلام آباد، پشاور، بلوچستان، سندھ، لاہور تھے. اور نمبر 2 وہ ویب سائٹ پہ بھی تھے. اگر آپ اجازت دیں ابھی کھولیے، آپ کے سامنے دکھا دیں کو ویب سائٹ، آپ کلک کر کے دکھا دینا. اب جب الیکشن ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ ویب سائٹ سے ہٹا دیے گئے. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو یہ والا پروسیس جو ہے، جس جگہ الیکشن کس طرح ہوا، کیسے ہوا، وہ سارا کا سارا اس ایپلیکیشن. آپ کا جو الیکشن پروگرام ہے نا، اس میں تو ایک دن کا ہی تو ٹائم ہے نامینیشن کا. سیم ڈے جس تاریخ کو نوٹس ایشو ہو، یہ صحیح بات ہے، اسی دن نامینیشن ڈالنا ہے. جی وہ فارم ملیں گے کہاں سے؟ تو وہ آدمی وہاں سے کوئٹہ والا نے فارم لیا آپ کے لوکل سیکریٹریٹ سے. جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں آپ نے بتایا دنیا کو کہ آپ ہمارے لوکل سیکریٹریٹ سے کلیکٹ کر لیں نامینیشن پیپر؟ سر وہ جتنے ہمارے پارٹی ممبرز ہیں دے آر فلی اویئر آف ویئر آفسز آر، لوکل آفسز آر. ہم دیکھیں زبانی باتوں پہ نہیں جاتے. آپ اتنے وائڈ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، کوئی بیکنگ، کوئی کاغذ کا ٹکڑا کچھ تو دکھا دینا. وہ دکھائیں کہ جی آپ جا کے وہاں سے کلیکٹ کرو. وہ کوئٹہ والا پھر اس کو جمع کدھر کرے گا؟ اسلام آباد میں کرے گا، کوئٹہ میں کرے گا، کہاں پھینکے گا؟ نامینیشن پیپر اسلام آباد سے آئیں گے، پھر وہ اسلام آباد آنا پڑے گا اس کو. نامینیشن فارمز ٹو بی ریسیو. آپ کا الیکشن شیڈیول ہے جو میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں، یہ 29/11/2023 کو ہی ریلیز ہوا ہے، ایشو ہوا ہے. جی اور آپ نے نامینیشن فارم بھی اسی دن کو انوائٹ کر لیا 29/11 کو ہی. جی اور نامینیشن فارم کو ریسیو ہونا ہے 1/12 کو ایٹ اسلام آباد. جی سو دے ور 3 days، اور کسی کو بھی روکا نہیں ہم نے. دے ور آلسو اویلیبل. فیس کتنی تھی؟ اصول جو ہے نا وہ نہیں لکھا. فیس کتنی؟ 50,000. 50,000. جی ہاں 50,000. اب دیکھیے آپ 50,000 وہ دکھائیے بینک میں جمع کیے، کیش میں لیے. اس میں تو خیر لکھا نہیں ہے کچھ بھی آپ کے شیڈیول میں. بینک میں جمع کیے، کیش میں لیے. کیش میں لیے سر. کدھر ہیں وہ پیسے؟ کس کی کیش میں کیسے پولیٹیکل پارٹی لے رہی ہے؟ اکاؤنٹ میں دینا ہوں گے. کچھ تو کاغذ کا ٹکڑا دکھا دینا. بینک ڈپازٹ 50,000 روپے کی اس نے کر دی. اس کے علاوہ بھی دیکھیں نامینیشن فارم آپ 50,012 کو دیکھ رہے ہیں نا، تھوڑا سا فزیکلی پاسبل نہیں لگ رہا مجھے. یہ مطلب یہ اگر فرض کیجیے یہ آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں اس کو آپ پلیز، کیونکہ دیکھیں لا کے مطابق چلنا ہے. ویسے اگر فیصلے کرنے ہیں تو پھر
माजी में भी ये चीजें होते रही हैं कि अगर आप बगैर लॉ को देखे फैसले करें तो एटलीस्ट आई एम नॉट प्रिवी टू दैट। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात करें आप, अगर आप कर सकते हैं तो। सर ये जो है ना, जो हमारे बैरिस्टर साहब और जो सी हैं, आप देख लीजिए, आप उन पे बर्डन ना डालिए, वो हम आप पे रखना चाहते करते हैं प्रोसेस, प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं, अपना शेड्यूल है, प्रोसेस क्या है, आपसे बात हो रही है ना, इट्स मैं अगर मेरे से बात हो रही है सर तो लेट अस स्टार्ट विद देख लें साथ खड़े में आपके, बेशक देखें, ये तो पेपर आपके हैं, हम अपने पास से थोड़ी जनरेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये है 90 पे आप देखिए, इसमें देखिए फिजिकली कोई हरक्यूलिस किस्म की कोई एक्सरसाइज हो सकती थी तो हो सकती थी। अब आप पढ़े पहले ये देखिए जी, 29/11 का लेटर इशू होता है और 29/11 ही नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन फॉर्म है। चले मान लिया ये पहले दिन हो गई। एक सेकंड यार रुक जाए सर, प्लीज वन बाय वन 29 को, इसका मतलब है कि हमने पहला प्रोसेस फॉलो कर दिया। नॉमिनेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल। प्लीज लेट मी explain to you, Right. and you can answer that. ठीक है। Number 2 पे है nomination forms to be received by returning officer at Islamabad. ठीक है। For all office bearers till 5 PM with spot scrutiny. 8.5 लाख लोगों के अगर फॉर्म आएंगे इलेक्शन में या कंटेस्ट करने में, या चले 50,000 भी आएंगे तो वो आने चाहिए 1/12 को, ठीक है। और अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म 1/12, यानी एक फर्ज कीजिए कि आप फॉर्म फाइल कर रहे हैं, आप भी मेंबर हैं, आप कंटेस्ट करना चाहते हैं, आपका रिजेक्ट हो रहा है फॉर्म, जिस दिन फॉर्म रिजेक्ट होगा उसी दिन आपको अपील फाइल करना है। अब वो इस्लामाबाद वाले में अपील फाइल होगी, बलूचिस्तान से भी, पिशावर से भी, कराची से भी, पंजाब, लाहौर, सारी जगहों से। ये एक दिन करना है, दोनों दिन, ठीक है ना। डिस्प्ले ऑफ नेम कंटेस्टिंग पैनल भी उसी दिन लगना है 1/12 को, ठीक है। अपील हुए, रिजेक्ट हो गए, नॉमिनेशन फॉर्म की अपील चली, अपील भी डिस्पोज हो गई। नॉमिनेशन फॉर्म को पैनल को लगाना भी 1/12 को ही है। पोलिंग डेट 2/12 है, ठीक है जी। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाई CAC 2/12 और इलेक्शन रिजल्ट 3/12। ठीक है, ये बताया इसमें फिजिकली पॉसिबल है? आप खुद बताइए कि ये कौन से इलेक्शन हो सकते हैं इस तरह। सर अगर किसी आपके पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं ना, आप हर सूबे में वहाँ पे बूथ बनते हैं ना वोट डालने के लिए, किसी सिंध के लोग सिंध में डाल रहे होते हैं, पंजाब के पंजाब में, लाहौर में हाई कोर्ट्स में ही बनते हैं ना। आपका भी 8.5 लाख मेंबर्स का इलेक्शन आप कर रहे हैं और आप इस्लामाबाद में सब कुछ हो रहा है, ठीक है, और फाइल इस्लामाबाद में होनी है, इलेक्शंस की कोई वेन्यू कहीं मेंशन नहीं है, वो चिमकनी पिशावर में हो रही है। तो ये चीजें इलेक्शन कमीशन ने देखी हैं। अब आप इस लॉ को अगर देखे बैठे तो हम ये कहें कि कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। पिशावर हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है देखना, तो आपको हमने 215 में पढ़वा दिया। नहीं पढ़ा, मैं आपने पढ़ा ही नहीं, कहाँ है 215 में? चले पढ़िए। और सर दो चीजें आपसे मैं इसको ऑब्जर्वेशंस की रिस्पॉन्स कर दूं। तो ये कह रहा हूँ, पहली बात जो आप कह रहे हैं चाहिए ना, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ यही होना चाहिए जिस तरह वो इलेक्शन देख रहे हैं, पहली बात के साथ नहीं, किसी और के भी इलेक्शंस डिफेक्टिव हैं, बिल्कुल ECP को देखना चाहिए और इसी तरह के ऑर्डर्स पास करने। पहली बात तो ये है सर, वो हमने कल पूछा इनसे ECPC के, औरों के खास हुआ है, उनका कोई ऑब्जेक्शंस नहीं आए उनकी ये फॉर्म 65A के ऊपर, अगर आए हैं तो वो भी इनसे पूछ लेंगे अभी। सर जो आपकी जो आपने शेड्यूल को ऑब्जेक्ट किया और आपने कहा कि टाइम लिमिट नहीं है, I have nothing to say. I'm not objecting it. नहीं, my lord is not objecting it. देखिए, my lord is simply pointing it out that it's humanly impossible to comply with the schedule. चले वो भी हम मान लें ह्यूमनली पॉसिबल है, बट द क्वेश्चन इज कि वो कोयटा वाला आदमी आएगा, इस्लामाबाद में पेपर देगा, फिर इलेक्शन किधर जाके वेन्यू किधर होगा। फिर हमने एक मजीद आपने जो एक अभी पेश हमें किए कहा पेपर बुक, उसमें आपने लिखा नॉमिनेशन फीस, आपने कहा 50,000 रुपए, तो किधर हैं 50,000 रुपए? वो बैंक में आप कहेंगे ना, बैंक में जमा कर दो या मुझे कैश में दे दो, कुछ तो किसी चीज का तो हमें कागज दिखा दीजिए ना। इसमें दिखा रहा हूँ, लेकिन या तो आप एक देखिए, या तो कहें कि जी हमने इलेक्शन नहीं, I always try तो where is the 50,000 receipt? I always try to argue sir in a way that respects the court. And अगर मुझे आप एक ऑब्जर्वेशन आई
جو میرا impression ہوا, in order to understand and reply, let me first respond to that. And then I will of course come back to this and I'll come back to my arguments. I'm very we are very always you are very you know you very properly argue the cases. So we have absolutely nothing personal. ہم آپ سے بالکل متاثر ہیں ہمیشہ. So I just wanted to say کہ جو observation تھی, کی رسید دے جو observation ہے, It's your observation. If you say to me, this is not my observation, this is your own letter which I am reading to you. ٹھیک ہے. So about my letter which your lordship is reading to me, الیکشن شیڈیول میں تو کچھ نہیں کر رہا, نہ میں کر سکتا ہوں. about the letter that your lordship is reading to me, my submission would be کہ اگر کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار ہے تو وہ رولز بنا دیں اور کہیں کہ کل کو ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنا الیکشن شیڈیول اس طرح بنائے گی, تو پھر تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ میں آئی ایم فیلنگ ٹو کمپلائی ود سم رولز. ابھی چونکہ سارا کچھ چھوڑا ہوا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی پہ, تو آپ بالکل آبزرو کر سکتے ہیں کہ مے بی آپ کے مطابق یہ شیڈیول واز ناٹ رائٹ, مے بی دس از انریزنیبل, مے بی یور لارڈشپ کین میک سم آبزرویشن. دیکھیں لیکن ہم آپ کو آپ کا شیڈیول سر آنکھوں پہ, جی ہمیں اس کی کمپلائنس دکھا دیں. ٹھیک ہے, وہ اب میں آتا ہوں سر. ہاں بس اس پہ آ جائیں گے. لیکن میں اب سیکنڈ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. آپ کی پارٹی کا تو سلوگن ہی یہ ہے, جرت دینا لوگوں کو, جی ہے بالکل, نچلی لیول تک آپ نے ان کو امپاور کرنا ہے سب کو. یہاں اتنی سیکریسی ہے آپ کی الیکشن میں, اتنی بریٹنس ہے, اب لگتا ہے کوئی نہیں, کوئی سیکریسی نہیں. میں بفور دیٹ میں سیکنڈ آبزرویشن پہ آ رہا تھا. Just to a lighter mode, I am just picking your own words, level playing field. So the members have not been given level playing field just because of this election. وہ یہ نہ ہو کہ لیول پلیئنگ فیلڈ سے پریفرینشیل ٹریٹمنٹ. یہ میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ کسی دیکھیں ہم دوسری بات کر لیں نا, وی آر آل پریکٹیکل پیپل. جی اگر آپ پہ حملہ کیا ہوتا آپ کے مخالفین نے, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ بات ہوئی. وہ دیکھیں یہ لوگ الیکشن نہیں کر رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں تم کدھر الیکشن کر رہے ہو, وہ ایک الگ بات ہے. آپ کے اپنے لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں الیکشن تو لڑنے دیں, بس اتنی سی بات ہے. آپ ہمیں دکھا دیں کیسا بھی کیا, آگے پیچھے ہو گیا. لیٹ اس لک ایٹ جو میں نے پیپر بک بھیجی ہے سر. کون سا پیج دکھانا چاہتے ہیں؟ اسٹارٹ کرتے ہیں سر 20. اب وہ وی آر اسٹارٹنگ ود دیٹ ٹائم جہاں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 20 دن میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں. الیکشن کمیشن کو چھوڑ دیں. اب 20 دن ٹائم گزر رہا ہے سر. 20 دن کا ٹائم ہے, کلاک از ٹکنگ. نہیں وہ تو کب سے لگے ہوئے ہیں. نہیں 20 دن کا ٹائم اگر ادھر سے نہ شروع کریں, وہ تو 2021 سے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ الیکشن کرا. ٹھیک ہے چلیں, وہ آپ کی بات مان لی, لیکن میری بات نہ مانیں. نہیں میری بات بالکل نہ مانیں, کاغذ کا ٹکڑا ہے. تم صاحب کون سا پیج ہے وہ؟ نہیں بالکل وہ جو الیکشن کمیشن کا پہلا خط تھا کہ الیکشن کرائیں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی. ٹھیک ہے سر, اس کو میں کہتا ہوں 20 دن کا ٹائم تھا ہمارے پاس. دیکھیں شاید آپ نے پڑھا نہ ہو, دکھا دیتے ہیں. یہ کیس یہ پوائنٹ جائے گا میلیفیڈے پہ الیکشن کمیشن کے. There was a document you referred to yesterday. My lord, that is a letter show cause notice. 4th May 2021. Where would that be? Page 391 in part 2. 391 part 2. دیکھیں اصلی بات شروع ہوتی ہے آغاز یہاں سے. ٹھیک ہے سر. سو بیسکلی جو بھی ہم نے غلطیاں کی انہوں نے فائنلی 20 دن دے دیے ہمیں. اب 20 دن میں انہوں نے آپ کو دیکھا شو کاز نوٹس دیا. ٹھیک ہے, یہ ذرا پڑھ لیں نا, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ اس کو پہلا پیراگراف پڑھ لیں, اینڈ ٹو کنٹروین the prescribed legal provisions, as political parties shall be issued show cause notice by the election commission, and election symbol whereof shall be withdrawn, enabling the party ineligible to obtain an election symbol for the elections to come. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ مئی 21, 22, 23, 24, مطلب یہ 3.5 سال پرانی بات ہے. اس کے آپ جواب میں ان کو خط لکھتے ہیں کہ جی مجھے آپ برائے کرم ایک سال کووڈ آ گیا تو مجھے ٹائم بڑھا دیں. انہوں نے کہا جی چلو بڑھا دیا. یہ بنایا تھا ساری پولیٹیکل پارٹیز کا. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وہ اگر ایسی بات ہے تو وہ ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہے. انہوں نے تو بڑی بہادری دکھائی کہ آپ حکومت میں ہوتے ہوئے حکومت کی پارٹی کو نوٹس بھیج دیا شو کاز.
ये तो बहादुरी हुई ना उनकी, तो मैलिफिडे क्या हुई? चलें ठीक है सर, दो नहीं देखिए ना इसको आप आई एम नॉट कंटेस्टिंग दैट। नहीं कंटेस्ट करें, आपने कंटेस्ट नहीं, आपने कंटेस्ट किया, आप गए लाहौर हाई कोर्ट, वो एक इशू अलग पड़ा हुआ है, उसको अभी अलग है। आई एम नॉट कंटेस्टिंग दिस फैक्ट कि उन्होंने लेटर लिखा, आई एम नॉट कंटेस्टिंग द फैक्ट कि हमें टाइम दिया। देखिए एक होता है, देखें मोटी मोटी बातें ना, एक होता है ट्रिप समवन ऑन टेक्निकलिटीज, सो we are not bothered with this provision, that provision. We are interested simply in democracy. ठीक है। You can't have democracy outside and not inside. Agreed. ठीक है, बिल्कुल। If you have allegations against other parties, please file complaints. There are no other complaints before us. अगर उनके पीपल्स पार्टी कोई और पार्टी के लोग चले जाएं, उनके पास इलेक्शन, हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ, वो देख लेंगे क्या होता है, फिर वो हमारे पास आ जाएगा अगर आया। अभी तो एक इशू आ गया हमारे पास, हमें ये देखना है केस को। अब हमने इनसे कल ये पूछा था भाई एक ही पार्टी ने कहा जी सबको भेजा है, आपने ये भी मान ली सबको उन्होंने नोटिस दे दिया, तो कह रहे हैं, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट राइट नाउ। मेरा अभी पहला पॉइंट है 215 जफर साहब, अगेन 215 से पहले आई एम रिपीटिंग जी, द होल केस, द न्यूक्लियस ऑफ दिस अपील इज दैट द इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैज jurisdiction. Election tribunal नहीं sir. And the Peshawar High Court says that election tribunal has no jurisdiction. Election commission से Election commission जी has no jurisdiction. जी ठीक है ना? तो हमारा जो केस है, the nucleus of the entire controversy is to see whether the order passed by the election commission was rightly and in accordance with the law, and they have the jurisdiction to pass such order or not. Correct. And the High Court has said that they had no jurisdiction to pass. Correct. So now this section 215 is quite pertinent to read here. वही मैं पढ़ रहा था सर। They have a right to issue show cause notice and decide the controversy. नहीं सर, if you violate section 209. हाँ जी ठीक है। If I violate 209, yes, that is important. की है वो। ठीक है, तो if you read section 215, that confers the jurisdiction to the election commission. ठीक है, that is not a challenge. Nobody has ever challenged the vagaries of section 2. Let us read it now, sir. अब आपने पढ़ लिया था मैंने. Now let me submit. 215 को पूरा पढ़ लें. मैंने पढ़ा. अब मैं उसकी सबमिशन करता हूँ. नहीं, ये सब section 5 नहीं पढ़ा आपने, perhaps. पढ़ लिया सर, फिर से पढ़ लेता हूँ. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of section 209 or section 210, the commission may, after affording it or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Majlis Shura, Parliament, Provincial Assembly or local government, and the commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. So my submission on this 215, I've read all of it. एक proceedings बता रहे हैं, right of hearing देते हैं आपको. मेरा point वो नहीं है. Consequences के powers भी हैं उनके पास. मेरा वो point है ही नहीं जी. अच्छा, मेरा point का judgment है, because you are making submissions, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ ताकि you will mix your argument and respond it quite properly. Right sir. So page 20 पे आप देखें पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है अंडर चैलेंज जी, वो ये कहते हैं the combined reading of section 208, 209 and 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party. This is the main crux of this Peshawar judgment. ये मुझे पता है, मैंने बहस की. If you cross this barrier, then obviously there is no case of Election Commission of Pakistan. That is my first. But under the law, if they have the jurisdiction to check the intra-party elections and compliance of your own constitution, then obviously you are out. बिल्कुल. अब सर, अब ये हो गई आपकी बात नहीं. अब आप जवाब. Thank you very much. Now sir, मेरा 215 is the crucial section. 215(1) जो कहता है, basically it says कि अगर आपने सर्टिफिकेट्स दे दिए जो 202, 6, 9 और 10 में हैं, तो फिर you are eligible. Now 209 section 215(1) does not say कि आपको because of this provision election commission of Pakistan जो है can start acting like an election tribunal and go over an intra-party election irregularities. 215 बल्कि उल्टा कहता है कि अगर certificates दे दिए under 209 and the other sections, तो फिर आपको वो eligible हो जाते हैं आप. So there is no reference to section 208, there is no reference to anything else. अगर legislature ने कोई ताकत देनी होती to the ECP के वो
انٹرا پارٹی الیکشن پہ الیکشن ٹریبیونل کی طرح دیکھیں تو وہ 2151 میں کہہ دیتے یا 215 میں کسی اور جگہ کہہ دیتے. اب 4 کیا کہتا ہے؟ 4 جہاں سے یہ پاور لے رہے ہیں 4 کہتا ہے کہ where a political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provisions of section 209. یہاں لکھا ہے کہ fails to comply with the provisions of section 209. This is my problem. Which means that you cannot read 215 in isolation. Which means you what? have to read it with 209. Which means what? According to me, my respectful submission, it means that where he fails to give the certificate. 209 صرف سرٹیفکیٹ کی بات کرتا ہے. ہم نے پڑھا and we agreed کہ 209 what is the certificate? The elections have been held to the effect that the elections were held in accordance with the constitution of the political party. Right. So this is the certificate principle and the very important aspect of section 209. لیکن section 204 so called notices to that limited extent کہ اگر میں نے سرٹیفکیٹ نہ دیا, اگر میں سرٹیفکیٹ دے دوں پھر اس کے بعد کوئی جوrisdiction نہیں ہے. سرٹیفکیٹ نہ دیا تو وہ شو کاز دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے سرٹیفکیٹ کیوں نہ دیا. اور اگر this is not the case that certificate نہیں دیا, کہتے ہیں fail to comply with section 209. So 209 پڑھا تھا نا ہم نے سر. میں اگر آپ پڑھیں 209 میں political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provision of section 209 only. 210, the commission shall issue such political party or parties to a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain elections. یہاں یہ نہیں کہا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن پہ الیکشن ٹریبیونل بن جائیں گے. اس پہ یہ کہا کہ آپ سرٹیفکیٹ اگر نہ دیا, اگر میں اتنا ہی کنٹیمنیشن ہوں, اتنا ہی میں وہ ہوں oblivious to the law کہ میں سرٹیفکیٹ ہی نہیں دیتا, شو کاز بھی دیا, سرٹیفکیٹ پھر بھی نہیں دیا, تب وہ سمبل کر سکیں گے. ناٹ اینی irregularity. From what I can understand, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ کراؤں سرٹیفکیٹ دوں تو کمپلائنس ہو گئی. میں اس کے برعکس بات کہہ رہا ہوں. جی میں کہہ رہا ہوں سرٹیفکیٹ آپ نہ دے پائے یا کوئی بھی بھول گئے دینا اور الیکشن کرا دیے وہ ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سرٹیفکیٹ دے دیا, الیکشن کراؤں یا نہ کراؤں, بات ختم. جی میرے حساب سے بنیادی بات جو ہے نا, سرٹیفکیٹ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے. سرٹیفکیٹ یہ عکاسی کرے گا کہ الیکشن ہو گئے. جی وہ آپ ہمیں دکھا دیں الیکشن ہو گئے, بس اتنی سی بات ہے. وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا عکاسی کر سکتا ہے, وہ کچھ اور عکاسی کر سکتا ہے. وہ نہ بھولے ہوئے آپ نہ بھی دیا ہوتا آپ نے سرٹیفکیٹ تو وہ آپ سے مانگ لیتے, وہ شاید کوئی پینلٹی لگا دیتے, وہ کوئی معمولی بات ہوتی. اصلی بنیادی بات جو میں بار بار جس کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے کہ آپ کی پارٹی الیکشن سے گھبرا رہی کیوں ہے. 2021 سے آپ کو نوٹسز پہ نوٹسز دیے جا رہی ہے الیکشن کمیشن. چلیں آپ آج کا ایلیگیشن لگا سکتے ہیں, مگر اس لیے میں دیکھنا چاہ رہا تھا انہیں شروع کب کیا. ابھی آپ کی حکومت دیکھیں, اگر آپ کی حکومت آج گئی, اب ہم بھی وی آر پریکٹیکل پیپل, اور آج آپ کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہوتے تو ایک بالکل فرق بات تھی. یہ اس وقت سے کہہ رہے ہیں, ان پہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے ہیں, آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن نہیں کروائے. اب یا تو کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل پارٹی مینز ون پرسن, جو وہ کرے وہ ٹھیک ہے, پھر وہ قانون آپ بدل دیں. آپ پارلیمنٹری ممبر ہیں, آپ ایک ترمیم لے آئیے, آپ ریپیل کر دیجئے الیکشن ایکٹ کو, ٹھیک ہے. وہ دیکھیں وہ آپ کا اختیار ہے, پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ وہ آئینی طور پہ صحیح ہے نہیں. قانون آپ لوگ بناتے ہیں نا. یہ الیکشن ایکٹ آج نہیں بنا کہ اس نئی حکومت نے آگے ایک الیکشن ایکٹ بنا دیا. چلے یہ بھی 2017 کا قانون ہے, تو پچھلے الیکشن بھی اسی ایکٹ کے تحت ہوئے. تو ایک بنیادی سی بات ہے, الیکشن آپ کروا لیں اپنی پارٹی میں. ابھی تک مجھے کوئی چیز آپ دکھا نہیں پا رہے ہیں. کبھی آپ ایک چیز دکھاتے ہیں تو دوسری نہیں ہوتی, کہ وہ فیس ہے 50,000, کوئی مجھے دکھا دیں جی کیش میں. کس کو اتنی فیسیں جمع کی لوگوں نے, پیسے گھر لے گئے, کیا کیا, پارٹی کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالے, وہ دکھا دیتے کہ جی دیکھیے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے. میں تو ابھی اس پہ آیا نہیں, میں ابھی آ رہا ہوں اس پہ. لیکن اب آپ ہمیں ہر مسئلے میں دیکھیں ایسے دیکھیں, اب یہ تو چلتا رہے گا 6 دن تک. ہم نے خان صاحب کو کہہ دیا تھا کہ آپ اس کو بے شک ہم آپ کو ٹائم دیں گے, پھر ہم ججمنٹ کو سسپینڈ کریں گے.
تو اگر آپ ہمارے سوالوں کے جواب نہ دیں تو ہم سنتے ہیں آپ کو، مگر پھر ہمیں سسپینڈ کرنا ہوگا ججمنٹ کو. ہم نے سسپینڈ نہیں کیا ججمنٹ کو اسی لیے بیکاز آئی تھاٹ کہ آپ کو اس کو انگزائٹی ہوگی کہ اس کو جلد فیصلہ ہو جائے. بہت یہ انگزائٹی اب آپ اس کو وہ ہمیں سارے جو ہمارے جو انگزائٹی ہے اس کو آپ اٹینڈ کریں. ٹھیک ہے. آپ ادروائز آپ آرگیو کرتے رہیں گے مگر پھر وہ آپ کے پھر آپ یہ نہ گلا کیجیے گا کہ کیوں سسپینڈ کر دیا، پھر وہ اس کا یہ نکلے گا. ٹھیک ہے جی. I will go straight to this. اب میرا پہلا پوائنٹ سر ختم ہو گیا which is this کہ according to my submission there is no jurisdiction. اب میں آپ کا پوائنٹ پہ آتا ہوں ایڈریس کرنا your feeling کہ الیکشن نہیں ہوا. میں نے ایک پیپر بک دی ہے سر آپ کو اس وقت. جی دیے نا؟ جی 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 آپ کے سامنے ہوگی سر یہ والی نا. جی ہاں آپ نے فائل کی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا ناؤ سر واٹ ہیپنز از میں نے شروع کیا تھا کہ اب 20 دن میں ہم نے الیکشن کرانے ہیں. تو یہ 28 نومبر کو ہمارے پاس جو پہلے جو ہماری ایک the way to election constitution میں سے 2 elections ہیں. ایک ہے چیئرمین کا، وہ بریکنگ چیئرمین کا الیکشن ہے، وہ سنگل الیکشن ہوتا ہے کہ آپ ایک 1 against 1. اور جو ایک ہے پینل الیکشن. پینل الیکشن مینس کہ آپ اکیلے نہیں آ سکتے، آپ ایک پینل لے کے آئیں گے. یعنی کہ آپ کہیں گے کہ میں جنرل سیکرٹری. دکھائیے نا چیئرمین کا الیکشن دکھائیے. جی اس میں کانسٹیٹیوشن یہ جو پیپر بک ہے اس میں بہت سارے پیپرز ہیں بھی نہیں جو آپ کے الیکشن کے پروسیس کے ہوتے ہیں جو کہ ہم سیٹسفائی ہونا چاہ رہے تھے، وہ ہے ہی نہیں اس میں. چیئرمین کا دکھائیں. چیئرمین لیٹس اسٹارٹ ود دی چیئرمین. کانسٹیٹیوشن نہیں یہ اس میں پیپر بک میں کہاں ہے چیئرمین کا؟ نہیں میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ الیکشن ہوتے ہیں ایک چیئرمین کا اور ایک پینل کا. ہم پڑھ چکے ہیں. جی ہم آپ کو ٹیکنیکلٹی سے نکالنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو سر. وہ مخدوم صاحب ٹیکنیکلٹیز میں ہمیں لے گئے. وہ 5.1.1 آپ کے کانسٹیٹیوشن کا ہم نے زیادہ اس پہ وہ نہیں اہمیت دی. پھر آپ اسی طرف جا رہے ہیں جہاں وہ لے جانا چاہتے ہیں آپ کو. اب سے اس میں تو آپ نے خود ہی ایک یہ کٹنگ لگائی ہے کہ بابر اکبر جو ہے وہ سیکریٹریٹ پہنچ گئے فارم لینے کے لیے. جی یہ تو خود ان کے جی وہ آئے تو ہم نے فارم ان کو there was no restriction on him. That is why we've shown it to. اور ووٹر لسٹ الیکشن کے طریقہ کار کی معلومات حاصل کرنی ہے. اکبر ایس بابر یہ جیو کی آپ نے لگائی ہے. جی وہ آ گئے تو اس کا مطلب وہ ان کو نامینیشن پیپرز اگر چاہیے تھے وہ لے لیتے. وہ انہوں نے نامینیشن پیپر فائل نہیں کیا. وہ تفریق پہ تو نہیں آئے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نامینیشن پیپر لینے گیا مجھے نہیں دیا. جی اب ہم کہہ رہے ہیں دیا، ہم کہہ رہے ہیں تیار سے تو کیا ہوتا ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں دیکھیے نا ایک سیکنڈ نا آپ نے جب دیا نا تو 50,000 روپے کی فیس کا ہے وہ نہیں دی انہوں نے. نہیں دیکھیں نا ان کو وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے ایز اے ممبر. سو اس لیے وہ he didn't come and he didn't give. He came, he showed this. یہیں پہ میرا خیال ہے ان کے وکیل آپ کے اپنے بھی وکیل صاحب کا. اگر یہ بہت سارے آپ ڈفرینٹ ویوز لے رہے ہیں نا. چیئرمین صاحب کچھ اور کیا 50,000 روپے کہاں ہیں آپ کی جناب الیکشن لڑنے کا فارم لے اگر رسید نہیں ہے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے نا. پہلی چیز تو یہ ہے سر ان کا ممبرشپ کارڈ کدھر ہے؟ نہیں آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ نے اس کی ممبرشپ کینسل کب کی. میرے پیپر میں جمع کرائی ہے جی تمام جو کاغذ کہے تھے. کدھر ہے؟ میں نے ان کو بھی دیجیے. نہیں ابھی تو یہ نہیں ممبرشپ کینسل کرنے کی بات نہیں کر رہے. تو کہہ رہے ہیں آپ نے فارم لیا ہے 50,000 روپے نہیں دیا. میں گزارش کر رہا ہوں کہ جناب نے کہا تھا طلب کیا جائے ریکارڈ میں سی پی کی ویڈیو فوٹیج کاپی دے دیں. جی میں ان کو ہم سنیں گے بعد میں آپ کو دیکھ. جی لیٹ ہم کمپلیٹ دی آرگیومنٹ. جی جی یہ جب تک دیکھ لیں گے آپ تسلی سے بیٹھ کے آپ نہیں بعد میں دیکھ لیں مگر آپ اپنے کنکلوڈ کریں. میں کر رہا ہوں سر. اب سر ہم نے یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کا شیڈیول اناؤنس کیا سر جو آپ کے سامنے ہے Annex 5 میں جو آپ نے پڑھا جس میں ہم نے یہ کہا کہ جی اناؤنسمنٹ سے پڑھا جب یہ کہتے ہیں ہمیں کہ آپ الیکشن کر رہے ہیں تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ بریکنگ نیوز آئی پھر آگے آنے چلتے جائے. سو آن سر فرسٹ Annex 1 دیکھیں اگر تو 28 نومبر 2023 it was announced in the public کہ ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں. So 28 November 2023 was the first announcement کہ یہ intra party elections ہونے which was printed all over in the media. So everybody was aware of the fact کہ elections ہونے جا رہے ہیں. And Annex 2 اگر آپ دیکھیں تو the next day it was announced that
chairman kaun hoga PTI ka nominated by Imran, who will be the nominee candidate of Mr. Imran Khan, was also published on the news the next day. Now, sir, 29th ko, it was officially announced. In fact, I was given the task to announce, which is Annex 3, कि आप जो है Saturday को announce कर दें कि intra-party elections होंगे. This is now Annex 3 on 29th November 2023. So I announced it on the media. हालांकि ज़रूरत नहीं है कि आप TV media पे करें, लेकिन we, for the sake of shortness of time, announced it to the media on 29th November 2023. And हमने कहा कि हफ्ते के दिन, इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शन कराने जा रहे हैं. Then, Your Lordship, this is now 29th November. Thereafter, सारा न्यूज़ में आया. Then the next, on 29th, on the same day. Which page are you on? Now, Your Lordship, I've skipped Annex 4. I've come to Annex 5. नहीं, Annex 4 ये क्या, ये तो कोई न्यूज़पेपर की खबर है. वो न्यूज़पेपर में सारा आ रहा था कि जिस सैटरडे को इलेक्शन होने जा रहा है. नहीं, where is Mr. Imran Khan's nominating Mr. Gaur Ali Khan as the chairman? Where is that letter? Page 2. If you letter नहीं सर, वो न्यूज़ में आया था. हमने बताया था ना. नहीं, तो ये हम कैसे बात तस्लीम कर लें? देखिए, हम अब न्यूज़ में तो नहीं चलेंगे ना. ठीक है. But I'm just saying कि I'm looking at now the facts as they were. आप देखिए, आप बुरा ना मानिए. जी जी. We're not casting aspersions. Right. Please don't misunderstand us. जी जी. How can we even assume this, that he's nominated him? It was in the papers, it was in the media talk. कोई नोट हो जाएगा ना, I hereby nominate. कुछ तो दिखा दें. नहीं, इसका नॉमिनेशन नहीं होती सर. वो नॉमिनेशन पेपर पे जाके साइन करेंगे. He was a candidate which was put up. Let us put it this way. He was a candidate being supported by the chairman PTI. Why not you? You're an older member. Why not Hamid Khan? Why not Hamid Khan sahab? He's a founding member. Because देखिए ये बातें ये आप बस कह रहे हैं ना. जी, कह रहा हूँ. उसके अलावा हमारे पास कोई कागज कुछ नहीं है ना. जी. देखिए, खान साहब is a founding member. You are an older member, senator. मतलब, so these questions also arise. Tomorrow, Mr. Imran Khan comes out and says, "I never nominated him then." चलें वो that is a observation, Your Lordship. I'm just taking Your Lordship through this now, the dates. So, Your Lordship, 29th को फिर the next page, Annex 5, is the 29th को the Federal Chief Election Commissioner who was appointed, he published a schedule. And the schedule जो है sir, it is with the approval of the Election Commission. Election Commission has 6 people in it. 6 people जिनके नाम कल तक हमें नहीं किसी ने जी मैं बताता हूँ जी नाम. ये उसमें लगी हुई पिटीशन कौन से पेज? काजी अनवर साहब हैं. ये फिर आप देखिए अली जफर साहब, आप डिटेल्स में जा रहे हैं. वही बात कर रहे हैं जो मखदूम अली खान साहब. ठीक है. नहीं, अगर आप वी डोंट माइंड. नहीं, ठीक. वी आर ट्राइंग नॉट टू गेट इनटू दीज माइनर डिटेल्स. चलो नहीं भी क्या, कोई मसला नहीं है. आई अंडरस्टैंड. तो अगर आप जाएंगे तो देन यू आर ऑन द सेम पेज विद मिस्टर मखदूम अली खान एंड his argument and a substantial part of the order of the Election Commission of Pakistan is that you did not comply with this provision of your constitution and that provision of the constitution. I understand your lordship's just thinking aloud, I'm not particularly impressed with that. Correct. I'm more impressed with the substance of the matter. I will. But if you want to go into details, then you're playing on his wicket. I don't want the terminology. I don't want the spin ball taking my wicket away. Your lordship, the next page is the Federal Election. नहीं ज़रूरत उसकी. Federal Election Commission. The next page, and then
So these are the relevant. Then on Annex 6, Your Lordship will see. Mr. Niazullah Khan Niazi, is he an old PTI member? G. He is an old PTI member. When did he become join PTI? आपसे नहीं पूछे ना, आप उनको बता दें प्लीज। 2009. तो देखिए ना, देखिए सब नए नए लोग आ रहे हैं ना, तो ये भी जरा आप नजर में रखें ना बात को। तो पुराने लोग कहाँ गए सारे आपके? मतलब ये भी तो आई डोंट नो, मतलब यू नो, देखिए you whether anyone likes or not, everybody sees you as part of PTI, a face of PTI, ठीक है? तो आप जैसे लोग होते तो कोई ज्यादा शक भी नहीं होता, मगर जब नए चेहरे आ जाएं एकदम से सारे, तो फिर इज इट ये भी तो हो सकता है ना, elite capture हम कहते हैं, political capture भी हो सकता है और on a political party. So we have to be very cognizant of a member's rights, not too concerned, but generally yes, election हो गया खत्म, या कोई कंप्लेंट आया, अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कंप्लेंट ही ना करे, कोई मेंबर करे नहीं, तो हम उसको जबरदस्ती तो नहीं कह सकते कंप्लेंट करो, या इलेक्शन कमीशन जाके उसके घर में घुसे। ये तो आपको बार बार कह रहे हैं भाई इलेक्शन करा लो। ठीक, that I mean I fully appreciate what your lordship is saying, so I'm taking your lordship through the factual position right now. जी जी फरमाइए, ताकि your lordship at least get satisfied कि एक इलेक्शन का प्रोसेस हुआ, and not going into the nitty gritty of it. Now your lordship, उसके बाद अब question arose के nomination papers. So what was done was, nomination papers की copies हैं, दिखाएं इधर। So nomination forms की जो अगर from page 34 पे चले जाएं, 34, तो these were the forms that were available. It's simple one pager, एक फॉर्मेट लगाया उसका, I so and so CNIC नंबर डालना होता है, स्टैंडिंग मेंबर ऑफ इतना, प्रपोज द नेम ऑफ सो एंड सो, एंड एक उसका सेकेंडर हो जाएगा, प्रपोजर हो जाएगा, दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्म। एंड देन उसके साथ नेक्स्ट पेज अगर आप देखें, पेज 35 देखें, तो ये पेज 35 पे आपको नजर आएगा कि एक पैनल फॉर्म में इस तरह फिर साइन होके आता है, ऑल द पैनलिस्ट साइन। सो योर लॉर्डशिप कैन सी के ये जो आपने 34 पे दिखाया है, ये किसका है? उमर अयूब खान का। जी, दिस इज हिज पैनल। उमर अयूब खान का नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुआ है 1 December 2023 को, and it has been received at Islamabad and after scrutiny has been accepted. और उसके साथ पेज 35 पे सर, बिकॉज इट्स अ पैनल इलेक्शन, तो उसने अपना पैनल भी दे दिया। Your lordship can see the panel that has been given. दूसरे पैनल के पेपर का है जी, दूसरा पैनल, दूसरा कोई नहीं आया, no other panel came like this. So this was one panel that came only. ये तो टोटल 15 आदमी का पैनल है जी, ये जीता है, ये जीता है जी। तो ये जो आपके वो आपने जो लिस्ट भेजी है वहाँ पे पूरे सूबों के मुताबिक, उसका टोटल नंबर 91 है जो आपके ऑफिस में अलग है सर, हर पैनल अलग से आया। इसी पर दिस इज द फॉर्मेट। 91 पर्सन्स आर इलेक्टेड एंड अपोज, 91 है। करेक्ट। आपने जो इलेक्शन को दिया एसीपी को, एवरी पर्सन हैज द सेम काइंड ऑफ फॉर्म। नहीं, पैनल जो है आपके कितने थे ये नहीं समझ आ रहा ना आपकी पेपर बुक से। आपने एक उमर अयूब खान, ये सेंट्रल था सर, एक पैनल एवरी प्रोविंस, मगर जो टोटल नंबर ऑफ अनअपोज्ड कैंडिडेट आपके पास जीते हैं वो 91 है पूरे इन टोटलिटी। टोटल पैनल्स थे सर, टोटल पैनल कितने? हर सूबे के लिए एक पैनल, टोटल पैनल कितने? जी, एक पैनल आया, 5 पैनल थे उसमें जो जी आप सर 4 सूबों के लिए पैनल्स थे, 20 पर 20 बंद हो गए। इसकी डिटेल ही नहीं है ना उसमें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आपने एक पैनल 13 आदमियों का लगा दिया जबकि अनअपोज आए 91। कौन से बाकियों का भी देते हैं, एक फॉर्म लगाया आपने, वो भी कोई शहरोज अहमद है, उन्होंने इनको प्रपोज किया है उमर अयूब खान को। ये है सेंट्रल पैनल का। इसी तरह पैनल क्या मतलब, क्या लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं? नहीं, अकेले नहीं लड़ सकते। क्यों? दैट्स द कॉन्स्टिट्यूशन सेज नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि आपके
पैनल के फॉर्म में आ सकते हैं आप. So if I want, for example, to say कि जी मैंने एडिशनल सेक्रेटरी जनरल का लड़ना है, I can't come alone. तो ये जमहूरियत के ऐन मुताबिक है सर. ऐसे तो होता है कि पैनल होता है, मगर फिर भी पैनल को वोट तो करते हैं ना लोग. अब जब बाहर के भी इलेक्शन होता है, सबको पता है ये फलां का पैनल है, फलां का पैनल है, मगर सब इंडिविजुअली फाइल करते हैं. इंडिविजुअल है, यहाँ इंडिविजुअल नहीं है. तो ये कुछ समझ नहीं आई बात. वो तो फिर भी ठीक है, उनकी वाबस्तगी एक नजरिया, सोच या एक शख्स के साथ है, वो तो समझ आ गई. मगर इलेक्शन तो फिर भी होते हैं ना, सबको इंडिविजुअली लड़ना होता है. पैनल के 3 मेंबर आ गए, 2 रह गए. ऐसे आइडियली तो ये होना चाहिए. आप बिल्कुल ठीक है. नहीं, मैं ऐसी अजीब सी बात है. तो ये जमहूरियत के बरक्स नहीं है. 4 लोगों ने बैठ करके पूरी पार्टी बांट ली, तुम्हारा ये पैनल, मेरा ये पैनल, खत्म, इलेक्शन हो गया. सर आपको याद होगा, आई डोंट नो आप क्लब के मेंबर हैं कि नहीं, बट कुछ क्लब्स में होता है लाइक जिमखाना, जहाँ पैनल आता है और उसमें वो आप डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव डिफरेंट, लाइक जमात इस्लामी का तो बिल्कुल ही डिफरेंट है. पैनल आते हैं, ठीक है, मगर इसके अंदर आपके पास वो 91 जो है ना, वो भी नहीं नजर आ रहा. वो भी अभी दे देते हैं. 13 आदमियों का आपने ये लगाया है, जो उमर अयूब खान साहब का जो पैनल है, बस वो भी आपको दे देते हैं. 91 का पता ही नहीं है जो अनअपोज है, वो भी आपको दे देते हैं. ठीक है. नाउ सर कमिंग बैक टू दैट, आपके मुताबिक कितने पैनल लड़े इलेक्शन? टोटल सर 5. एक सेंट्रल और 4 सूबे और एक पैनल हर सूबे से. ऐसा था तो आपको सारे पेपर लगा देने चाहिए थे ना. अब आप पता नहीं कब लगाएंगे पेपर. अभी आ रहे हैं. आप दुरुस्त कह रहे हैं. मैंने रिक्वेस्ट कल की थी, बट वो आई टेक द ब्लेम फॉर इट सर. आई टेक द ब्लेम फॉर नॉट फाइलिंग दोज डॉक्यूमेंट्स इन टाइम. मैंने कहा तो था, लेकिन वो आए नहीं अभी तक. आ जाएंगे थोड़ी देर में. इनफैक्ट आपकी पार्टी लगता है डॉक्यूमेंटेशन के मामले में जरा कमजोर सी है. कोई डॉक्यूमेंट आप मांगते हैं तो आपके पास होते नहीं है. अभी आ जाएंगे, मौजूद नहीं है. अब ये वाला एक आ गया, बाकी 4 के भी आ जाएंगे. अभी आ जाते हैं. मैंने कहा है बैरिस्टर साहब को अभी करते हैं. हमारे ईसीपी को सारा रिकॉर्ड हमने सबमिट कर दिया. कल फाइल लेते हैं. हमारा सेंट्रल ऑफिस लॉक हुआ है. ईसीपी के रिकॉर्ड में है ये हमारे पास है. ईसीपी का रिकॉर्ड आपको I think your chairman and your election commissioner is expressing lack of confidence in you. looks like it. उनको बोलने तशरीफ रखे थे कि वो देखिए they are individuals. हम उन कहना नहीं चाहते ना, because you are your own person. या तो वो खुद आर्ग्यू करने में कोई इतराज नहीं है. एक्चुअली चेयरमैन साहब जो है वो लॉयर भी है, तो वो इसलिए वो उनको आराम से सुन नहीं पा रहे. इलेक्शन कैसे हुआ, किस तरह पैनल बने. हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक. या तो अली जफर साहब को कहें वो मेरे वकील नहीं है, फिर आपको सुनेंगे. वो तो सारे ठीक है. आप तसल्ली रखें ना, क्लैरिफिकेशन होगी तो आप तसल्ली रखिए ना. ऐसे तो आपको ये सीनियर वकील ऐसे तो ना करें ना. अली जफर साहब आपसे नहीं पूछा है कुछ, हम इनसे पूछ रहे हैं. जो हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपके वकील से पूछ रहे हैं. कह रहे हैं सर, तो हम अगर नए चेहरे अगर आए हैं तो पार्टी में 2006 से 9 से आप ये बातें मुझे, मैं सारी बातें मैं तो आई अपोलोजाइज सर. ये एक्चुअली होता ही है. गुस्सा सुनना है. मैंने 3 साल जनाब के सामने पेश हुआ हूँ. वो सारी चीजें मुझे पता है कि मैं मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ, ये मुझे पता है. Mr. Ali Zafar, shall we issue notice? Sir, I apologize. अब if this is the way, fine. No, I don't think it is the way. This is not. आप बैठ जाइए ना, कोई बात नहीं. आपसे क्लैरिफिकेशन We are not even asking him anything. पूछ लेंगे आपसे. I mean, if he, I mean, this says, show, what can I say? नहीं, I think कह सकते हैं आप. मैंने तो ऐसे मेरा बेटा जनाब के पास इंटरव्यू के लिए आया है. आपने उससे भी पीटीआई के क्वेश्चन पूछे हैं, लॉ क्लर्क के. मुझे पता है सारा. Mr. Ali Zafar, I shouldn't say this, but since and this is being live broadcast, I have to. I would have no clue whether he has any son if he ever appeared before me. Okay, so him making an allegation of the nature that he just did is extremely inappropriate. If you want to reduce the dignity of this court, please go and do so. If you want to destroy every institution in Pakistan, please do so. But he's not relenting. He is going on. If we are going to get up. Okay, fine. We've heard the case. We will conclude matters then. This is not a way. I think we are hearing you with patience. I know. We have a question. We put it to you. Yes, it's going on so well, and I'm enjoying myself.
myself, in fact, No, arguing before this court. I may agree with you or may disagree with Yes, you. वो तो बिल्कुल है. certain question of law तो हमने आपसे पूछे हैं ना पूछे तो फिर अगर वैसे Absolutely, फैसला sir, करना that is है, the way it should ठीक है be. फिर. That is, in fact, since we are live, this is the way people should learn how to argue and counter argue. We want to, you've always been a very professional lawyer before us. You have appeared always before, we know your affiliation with a political party. Have you ever discriminated against you? I don't know. I mean, you brought a petition, we said, hold the election. Eighth February wali petition. And you have never put your party, whenever you come to court, you act as a counsel. Yes. At least that's my opinion. That's exactly how I want to. I mean, I don't know. I mean, I've always found you very professional in your, sometimes I'm sure I've decided cases against you. You win some, you lose some, that's besides the point. I think we'll maybe take a break at this juncture. Zara aap bhi zara kuch zara mein khayal mein have a cold drink or something. Not you, but लेकिन it's a, if you don't ask a question, how will you understand a case? मेरी तरफ से तो I am actually thoroughly enjoying this thing, and I think people are learning how a court and a lawyer should actually discuss and debate a case. So I think this is a great opportunity. I'm very unfortunate that this happened. It is very unfortunate that this happened. We'll half an hour break, lunch break करने. ठीक है sir. Okay. Thank you. हाँ, half an hour. टाइम बता दीजिए. Half an hour. Thank you. So 1 minute. Thank you sir.
कितना वक्त और लेंगे आप? Your Lordship, I think I'll conclude in about 1 hour. ठीक है. So, I think nothing like a break. जी. Now, Your I Lordship, hope you had something to eat. no, I couldn't, but I think I've managed to give some water to some people. जी. Now, Your Lordship, I was just going through the process of the election, and I'll stick to only what the facts are. So what happens now, sir, the venue has been, the schedule has been announced on 29th, which is, Your Lordship will see at page 7 of this paper book. And Your Lordship has already read that there was a nomination form to be received, appeal, display. The only thing that I want to say here is, in respect to this schedule, that there is no rule or regulation saying how the schedule should be. So every political party makes their own schedule. It is not like a schedule by an official body. It's like a private schedule, and this is how it's made. Now, this was, as I said, the schedule was announced, and it was all over the media. Everybody was following it. And then the question came that if the polling took place, what is important to note is lots of 2 stages. One is nomination papers have to be filed, and the second stage is if there are contesting panels, then there will be a poll. In this case, the question is not polling, because the question of venue does not become important or remain important, because in actual fact, nomination forms were only submitted by one side, and there was no contesting candidate or contesting panel. But in spite of that, if Your Lordship turns to page 12, the PTI wanted to have the venue of polling in case there was a contest in Islamabad. Problem was, and that's not on the record in terms of documents, but the real problem was that nobody was willing to give a venue like a Shadi Hall or anything to the PTI in Islamabad. Do you have your own office in Peshawar? जी, वो कहाँ पे है? वो जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे हुई एक्चुअली जो वेन्यू बना, चमकनी में आपका ऑफिस है? नहीं, रानोगढ़ जस्ट नहीं, कोई कैंट एरिया में, कोई यूनिवर्सिटी में जो ज्यादा सेफ एरियाज हैं, तो आपके गांव में है ऑफिस? जी, वहाँ है. It has been since some time now. अच्छा. जी. तो वो उसके साथ ही एक ग्राउंड है बल्कि. So we then thought to ourselves कि there are 2 options. अगर तो ये पोलिंग हुई तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो then we should have निश्तर हॉल. और अगर पोलिंग नहीं हुई और कम लोग आएंगे तो फिर हम वैसी एक गैदरिंग करेंगे near our head office, which is the ground. तो we asked for security. We requested Election Commission of Pakistan कि हम ये हमारी options हैं, आप हमें security दे दें. This Election Commission of Pakistan on this basis wrote to the Inspector General of Police, which is at page 12, कि आप इनको security पेशावर में फराहम करें. This is at page 12. And then Your Lordship, eventually, if Your Lordship turns to back to the schedule, चूंकि nominations होनी थी first December 23 तक, तो जो nomination जिस तरह लोग आते गए, it was all put on the media. And if Your Lordship looks at page 16, ये वेन्यू कम्युनिकेट किया था आपने अपना ईसीपी को? ईसीपी को जरूरत नहीं थी सर, वो पुलिस को किया था. सिक्योरिटी मांग रहे थे, पुलिस को किया. तो पेज 13 पे लेटर लगा हुआ है ईसीपी का. उन्होंने आपसे पूछा है कि वेन्यू बता दीजिए
expected start and conclusion time बता दीजिए, list of polling staff बता दीजिए, list of participant बता दीजिए, expected number of vehicles आपको कितनी चाहिए ये बता दीजिए जी। ये एक लेटर पेज 13 पे आप ही की पेपर बुक में बिल्कुल बिल्कुल ये उन्होंने हमसे कहा, बताया इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये वेन्यू है और यहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए। हमने पूरे पेशावर की सिक्योरिटी का इशू तो नहीं था ना, वो तो आपको जहाँ वेन्यू पे इलेक्शन करने थे वो वाली जगह की सिक्योरिटी की बात हो रही है जी। तो वो हमने फिर सीधा डायरेक्टली जब उन्होंने लेटर लिख दिया था आईजी को, हमने डायरेक्टली आईजी और लेटर में आईजी के बाद आपको भी एक लेटर लिखा है जिसमें ये उसका हमने जवाब नहीं दिया, नियाजुल्लाह साहब के नाम पे है और ये 30 उसका हमने राइटिंग में जवाब नहीं दिया, 23 का लेटर है ये, इसका जवाब लगा हुआ है इसमें जी। इस उस पे जो 30th वाला लेटर है सर, वो ये जो लेटर आया था हमें इसका राइटिंग में जवाब नहीं दिया, लेकिन हमारी उनके साथ डिस्कशन होती रही टेलीफोनिकली एंड वी सेड। उसके बाद हमने पुलिस ने विजिट किया सर द साइट, और ये फिर एट पेज 16 योर लॉर्डशिप विल सी in all the newspapers actually published it. PTI intra-party page 16, PTI intra-party इंतखाबात पेशावर में PTI ने इंट्रा-पार्टी इंतखाबात के लिए जगह का तयन हो गया है। पेशावर इंट्रा-पार्टी इलेक्शन रानू घड़ी में आज होंगे। So that was also the public was aware. On page 17 your lordship will see where the nomination papers and the seconders and the in the head office at Islamabad, the pictures will show that actually they were coming in with their nomination papers. And similarly for KPK, Sindh, Balochistan, Punjab at page 18, one can see that the panelists were coming in. अब जब ये फर्स्ट का डेट खत्म हो गई सर, इवन ये जो थे हमने नेक्स्ट पेज पे पेज 19 पे आप देखें कि अकबर एस बाबर साहब भी जो हैं वो भी आए, और वो जिस वक्त आए उस वक्त तक नॉमिनेशन का टाइम खत्म हो चुका हुआ था। अगर आप पीछे क्लॉक देखें पेज 19 पे तो आपको नजर आएगा कि वो टाइम उनका गुजर गया हुआ है। टाइम जो था वो 3 बजे का था, बट इन एनी केस ही वाज अलाउड इन टू कम इनटू द ऑफिस, so he could have if he had a panel he could have contested it. आज तक उन्होंने अपना पैनल नहीं दिया, अभी भी नहीं दिया आपके सामने कि जी मेरा ये पैनल है और ये मैं पैनल से कंटेस्ट करना चाहता था और मुझे ये कंटेस्ट नहीं करने दिया। कौन सा पैनल सेंटर से करना चाह रहे थे, वो प्रोविंस से करना चाह रहे थे, उन्होंने ना एप्लीकेशन में दिया ना उन्होंने आपके सामने कहा कि मैं ये करना चाह रहा हूं। लेकिन अगर वो करना चाहते उनके पास पैनल होता तो वी हैड नो ऑब्जेक्शन, वी वुड सर्टनली वी वर रेडी कि वो कर लें इलेक्शन एंड वी वुड हैव हेल्ड द इलेक्शन अगर वो आते नॉमिनेशन पेपर लेके। ये पैनल की बात किधर है? कॉन्स्टिट्यूशन में सर, आई विल रीड द इस पेज पे कॉन्स्टिट्यूशन पेज 140 जी। Item 5, last election of chairman, and अगर आप 5.2.2 पे आ जाएं सर सीधा नेक्स्ट पेज पे, 5.2.2 पे नेक्स्ट पेज पे, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization, including wings, as given in the relevant clauses. So, Your Lordship, I'm going to pass. आम एक शख्स नहीं लड़ सकता इलेक्शन? नहीं सिर्फ चेयरमैन के। क्यों? कहीं लिखा है ये? तो पैनल है ना जी। नहीं, कहीं लिखा हुआ है ये बात? सर वो उसमें सिंगल को है ही नहीं। I'll read the all of it. The elections for all the following offices, 5.2.1, all the following offices shall be held every 3 years in the first week of the month. Center ye, all other ye. Elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization. So elections shall be held for panel itself. It does not specify कि individual कर सकता है। पैनल कहीं इसका
ایکسپلین کیا گیا ہے کہاں ایکسپلین نہیں سر, ہاں ایکسپلین نہیں کیا. یہ 5.1.1 بھی پڑھ لیں. جی. Chairman of the party shall be elected by direct secret ballot of all members on the registered database of party. So chairman is to be. یہ کدھر ہوا, یہ والا الیکشن کہاں ہوا ہے؟ یہ بھی ادھر ہی ہوا سر, یہ بھی نامینیشن پیپر. ادھر تو پینل کا کانسیپٹ نہیں, ادھر نہیں ہے. So there are two. نہیں تو ایک شخص نے بھی ووٹ نہیں کاسٹ کیا. نہیں سر, nobody came and opposed him. ان کے بھی نامینیشن پیپرز اگر آپ دیکھیں تو نامینیشن پیپرز ان کے بھی یہ جو ہیں, if your lordship turns to page 17, yes, page 17. نہیں, دو الگ الگ باتیں ہیں نا. جی. یہ بات تسلیم اگر ہم کر لیں کہ ایک ہی نامینیشن پیپر آیا فار چیئرمین, جی, مگر پھر بھی ووٹ تو کاسٹ کرنا ہے. اس میں لکھا ہے the chairman of the party shall be elected by the direct secret vote of all the members. تو پھر ان کو بھی ووٹ تو کاسٹ پھر بھی کرنا ہے. بے شک ان کا مخالف کوئی نہ ہو, مگر ہو سکتا ہے ان کو ایک ووٹ بھی نہ پڑے, تو یہ منتخب نہیں ہو سکیں گے. پھر سر وہ انکنٹیسٹڈ الیکشن ہوگا. نہیں, اس میں آپ کے اپنے آئین میں آپ جا رہے ہیں, ہم آپ کو آئین سے اپنے دور رکھنا چاہ رہے تھے. جی جی. مگر یہ شک نمبر 5.1.1 جو ہے, جی, اس میں لکھا ہے کہ چیئرمین آف دا پارٹی بریکٹ میں لکھا ہے the leader shall be elected by direct secret ballot of the members. جی, secret ballot. جی, ٹھیک ہے, on the registered database of party. تو ان کے لیے کچھ لوگوں نے ڈالنا چاہیے تھا نا. اگر سر کنٹیسٹ نہ ہو, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دس از نارمل کامن سینس, بٹ ان دا سینس کہ اگر آپ دیکھیے, اگر آپ الیکشن ایک شخص نے, مفروضہ کر رہا ہوں, جی, آپ اپنی پارٹی چھوڑ دیجئے, ایک شخص نے نامینیشن پیپر فائل کر دیا, ٹھیک ہے, کوئی اور شخص نے نامینیشن پیپر نہیں فائل کیا, جی, پارٹی کے ایک ممبر بھی نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا, جی, شیل بی الیکٹڈ. ان کو ووٹ تو ڈالنا ہوگا پھر بھی, کہ اچھا جی 1000 نے دے دیا, 50,000 نے دے دیا, 1 لاکھ نے دے دیا. سر ان فیکٹ میں یہ صرف کہہ رہا ہوں, اس میں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کنٹیسٹ نہیں کر رہا ہے تو انپوزڈ الیکٹ ہو جائیں گے. وہ دین واٹس دا پرپز آف ووٹنگ؟ ووٹنگ تو ہوتی ہے کہ آئی ووٹ ٹو الیکٹ ون اور دا ٹو. نہیں, دیکھیے ووٹنگ یہ بھی ہو سکتی ہے, میں آپ کو نہیں پسند کرتا ہوں, میں ووٹ ہی نہیں ڈالتا ہوں, ٹھیک ہے, مگر کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں ہے تو میرے پاس چوائس ہی نہیں ہے. اب آپ جیسے کھڑے ہو گئے, اب آپ پہ لے لیتے ہیں بات, کیونکہ آپ نے الیکشن نہیں لڑا تو آپ کی پارٹی آپ کو نہیں پسند کرتی. برا نہ مانے, آپ کی مثال صرف دے رہے ہیں. جی جی, ٹھیک ہے. تو کیونکہ کوئی اور آپ کے خلاف ہوتا تو ہم اس کو دے سکتا تھا ووٹ, مگر کیونکہ مجھے آپ پسند نہیں ہیں تو میں آپ کو ووٹ نہیں دیتا ہوں. تو آپ الیکٹ تو نہیں ہوں گے, پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے مجھے 1 لاکھ ووٹ پڑ گئے یا کیا, کیونکہ اس کا مطلب ہے ہر ممبر نے آپ میں نو کانفیڈنس ظاہر کر دی, ایک ووٹ بھی آپ نہیں سیکیور کر سکے. مطلب کیونکہ جنرل الیکشنز بھی ہوتا ہے نا, اس میں بھی کچھ منیمم وہ رکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میں I will take only خیر آگے بڑھیں, ٹھیک ہے, but I will refer to section 75 of the Election Act itself. I'll read it, your lordship doesn't have to open it, کہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ where after scrutiny of nomination papers there remains only one validly nominated candidate. The returning officer shall by public notice declare such candidate to be elected to the seat. کہ یہ لکھا ہوا ہے نا, اگر آپ بھی لکھ دیتے یہی چیز تو پھر بات صحیح تھی. اگر آپ نے فرق دکھایا, آپ نے لکھا shall be elected by the direct secret votes. But I mean کہ آپ کو کاسٹ کرو بھائی, کوئی بھی نہ ہو, آپ مجھ میں اپنی وہ کانفیڈنس دکھائیں یا نہ دکھائیں. سپوز 1 ووٹ نہیں پڑتا, پھر آپ کو دوبارہ الیکشن کرانا ہوتا, یا سپوز 10 ووٹ آپ کی ممبرشپ کے 8.5, جیسے آپ کہتے ہیں 8.5 لاکھ ہیں, صرف 10 ووٹ پڑتے تو ان کا اخلاقی جواز نہیں ہوتا کہ وہ چیئرمین رہتے کہ جی آپ کو صرف 10 ووٹ پڑے 8.5 میں سے, لاکھ میں سے. تو اگر میں لڑ رہا ہوتا تو میں کہتا نہیں, کانفیڈنس نہیں ہے ممبران کا مجھ پہ, آپ دوبارہ الیکشن کروا لیے. مائی ریڈنگ آف دس کانسٹیٹیوشن ود ڈیو ریسپیکٹ از سلائٹلی ڈفرنٹ. آئی وڈ سے کہ اگر نہیں الیکشن ہوا تو ہی وڈ اسٹل بی الیکٹڈ although uncontested. تو مطلب یہ ہوا نا, پھر آپ جا رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی طرف, کہ ایک آدمی کہہ دے یار یہ پینل وہ پینل ختم. یہ دیکھیں, پھر یہ مجھے عجیب سی بات لگ رہی ہے نا, ڈائریکشن پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں پروبلی. اب دیکھیں, اب آپ کے سے تعلقات
کسی کے اچھے ہیں, آپ نے ایک پینل بنا لیا, او جی علی ظفر صاحب بہت زبردست ہیں یہ وہ وغیرہ, آپ نے کہا یہ بس یہ جی الیکشن ہو گئے. غور صاحب بھی انہوں نے دوسرا بنا لیا, انہوں نے کہا ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے سارے. تو وہ جمہوریت تو نہیں ہوئی پھر. سوری برا نہ مانے, نہیں آپ کی بھائی آپ بھی الیکشن دیکھیں, آپ الیکشن لڑے سینیٹ کا, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہے, انڈائریکٹ ہے, مگر پھر بھی آپ کو ایک نمبر آف ووٹ سیکیور کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو ایک ووٹ بھی نہ پڑے تو آپ سینیٹر تو نہیں بن سکتے تھے. ویسے ٹو بی آنیسٹ آئی واز الیکٹڈ انپوزڈ, سو آئی ایکچولی کیا مطلب منسٹر کے لیے مجھے نہیں, وہ آپ کے اتنے ووٹ ہوتے ہیں نا سینیٹر کے لیے. سر آن دا ٹیکنوکریٹ سیٹس there were 2 seats. اچھا ٹیکنوکریٹ کا الگ وہی ہے. لوگ تھے, میں اور ایک طاہر صاحب. اچھا اچھا, آئی ڈڈ ناٹ نو کہ ٹیکنوکریٹ کا الگ ہے سسٹم. اس پہ انہوں نے سیکرٹری جنرل بھی بائی الیکشن آتے ہیں. سو وہ میں اگر آپ کی بات مانوں میں تو آئی ایم آلسو سوری میں آپ کا کوئی ذاتیات پہ نہیں جانا چاہ رہا تھا, میں صرف بات کو سمجھنے کے لیے وضاحت کر رہا تھا. نہیں مگر ایک بات دیکھیں, سیکرٹری جنرل بھی ایسے آ گئے, چیئرمین بھی ایسے آ گئے, سارا پورا بورڈ بھی ایسے آ گیا, تو پھر تو الیکشن تو نہیں ہوا نا. پھر یہ سلیکشن بھی مطلب کیا کہیں گے, سلیکشن ہو گیا کیا ہو گیا. سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیٹ اس لک ایٹ, آئی جسٹ وانٹ ٹو شو یو سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. آپ نے بات کی ایٹ پیج 315, اگر آپ آ جائیں. تو ویسے کیوں نہیں کیا آپ نے الیکشن, مطلب مسئلہ کیا تھا؟ یہ تو کب سے وہ کہہ رہے ہیں کرو بابا کرا دو. پہلے کیوں نہیں کیا؟ آ جاؤ بابر صاحب آپ بھی لڑ لو الیکشن, دیکھ لو آپ کتنے مقبول ہو. پہلے کیا سر جون میں, وہ پھر ختم ہو گیا. نہیں وہاں بھی یہی ان کا ایشو تھا نا کہ آپ ایکچوئل نہیں کرا رہے. بھائی لاؤ بچہ, چلو آپ کھڑے ہو جاؤ. بات آپ کی صحیح ہے کہ اپنے لیے آپ دیکھیں یہ مسئلے آپ نے اپنے لیے کھڑے کیے. ہو سکتا ہے اب لوگ آپ کے مخالفین اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, مطلب آئی ڈونٹ نو. پھر ذرا یہ دیکھیے انٹرسٹنگلی کہ لیٹ اس لک ایٹ دس, since we are talking about this, پیج 315 پہ ذرا دیکھیے, 314 and 315. آپ یہ دیکھیں گے اب آپ دیکھیں سر پیپر 2 کی بات کر رہے ہیں جی. So your lordship will see کہ they have the election commission کی ہی اپیل ہے, اس میں انہوں نے پی ایم ایل کا لکھا ہوا ہے, میاں نواز شریف پریزیڈنٹ انپوزڈ, مریم نواز شریف سینئر وائس پریزیڈنٹ انپوزڈ, احسن اقبال چودھری سیکرٹری جنرل انپوزڈ, ایٹسیٹرا. The entire they've only given 6 people, nothing else, all unopposed. And on the next page, نہیں آپ پوائنٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر unopposed political parties کا ایک انپوز یقیناً ہو سکتا ہے. اب جیسے بڑی بڑی ہستیاں ہیں پولیٹیکل پارٹی کی, شاید وہ انپوز آ جائیں. جی مگر یہ میں کہہ رہا ہوں ہر ایک چھوٹا سا پوسٹ بھی انپوز آ رہا ہے. بلوچستان کا پتہ نہیں سیکرٹری ورکرز ونگ کا ہیڈ وہ بھی انپوز آ رہا ہے. وہ 319 دیکھ لیجئے, 319. اب یقیناً آپ کھڑے ہوتے شاید اب انپوز آ جاتے, مان لیتے ہم, کیونکہ بھائی چلیں آپ وابستگی ہے, آپ کام کر رہے ہیں پارٹی کا, لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بندہ صحیح ہے. سو اٹس ناٹ انیوزول. 319 دیکھیے سر آپ کی نیکسٹ. نہیں مگر دیکھیں ہم اس پہ تبصرہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمارے آپ کہہ رہے ہیں, تو میں خیال آپ کو انٹرسٹنگلی پوائنٹ آؤٹ کر دوں. عوامی نیشنل پارٹی کا ایون ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہیو بین الیکٹڈ انپوزڈ. دیکھیں اسی لیے تو ہمیں آپ کا منشور تو بڑا اچھا لگا, مگر یہ پینل والی بات شاید مجھے, میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, مگر الیکشن امپروومنٹ کی ضرورت ہے. کیونکہ اے پی کو بھی پرابیبلی کوئی پرابلم تھا, یا تو ان کو فائن لگایا کچھ, ان کو 20,000 کا فائن لگایا جنہوں نے, اور یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ انٹرا پارٹی الیکشن, آج یہ آرڈر آیا ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن اپنا بعد میں کرا لیں, سمبل آپ کو دے دیتے ہیں, ابھی فائن کر لیں. تو اٹس جسٹ کم آؤٹ. اگر آپ کا مسئلہ بہت زمانے سے چل رہا ہے جی. اچھا سر کمنگ دیکھیے, اب دیکھیں آرٹیکل 17 پارٹی فنڈنگ کی بھی بات کرتا ہے, اس میں تو سمبل کی بات نہیں مگر پیسوں کی تو بات کر لی. وہ تو ہے, وہ کل ہم سن رہے تھے, انہوں نے کہا جی آپ 2014 سے وہ ایشو پہ بھی بات کو چلنے ہی نہیں دیتے ہیں آگے. مطلب دیکھیے اب اس میں دیکھیں ذرا آپ ایک اور اس میں پہلو ہے جو کہ بہت نازک پہلو ہے. ملک کون چلاتا ہے؟ ملک وہ سیاسی پارٹی چلائے گی جو منتخب ہو جائے, ٹھیک ہے. سیاسی پارٹی تو کچھ بھی نہیں ہے نا, ایک نام ہے.
آپ کل اپنی پارٹی کا نام بدل لیں تو مطلب پارٹی تو وہی رہے گی نا. تو وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ پبلک کو تو پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہاں یہ لوگ پتہ نہیں ہمارے دشمنوں سے سودا تو نہیں کر لیں گے, کوئی اور مسئلہ نہیں کھڑا کریں گے, ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, ہاں یار میں جانا پہچانا آدمی, چلو ہم یہ. بیچ ایک دو لوگ آپس میں کبھی ہو جاتی کھچ پچ, ہر پارٹی میں ہوتی ہے ایسی. مطلب جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے. اب آپ کے دوسرے کل وہ تھے نا, ہم نے کھوسا صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں اب میں نہیں ہوں پیپلز پارٹی میں, اب میں آپ کی پارٹی میں. ٹھیک ہے, وہ کوئی بات نہیں, ہوتی رہتی, مگر پارٹی جب تک کسی کو نکالے نہیں یا وہ آدمی خود چھوڑ کے نہ چلا جائے تو پھر تو اس کو آپ اپنا مانیں, چاہے بے شک آپ اس کو اچھی نظر سے نہ دیکھیں یا کچھ لوگ پارٹی میں. مگر دیکھیے ہر آدمی وہ ایک ہی بات کرے گا تو پھر بات کسی بات پہ کوئی آپ سننا نہیں پسند فرمائیں گے. اچھا میں کہتا ہوں یہ اکانومی یوں چلے, وہ سب کہیں گے جی یس سر. وہ دوسرا آئے گا کہ میں کہتا ہوں اکانومی یوں چلے, کہے گا جی یس سر. تو پھر وہ کہے گا نہیں جی ایسے نہیں, شاید یہ بہتر ہے, شاید وہ بہتر ہے, ہو سکتا ہے پھر اس پہ ووٹنگ ہو جائے, نہیں ایسے کرنا چاہیے, چلو بھائی آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیں, آئی ایم ایف سے نہیں معاہدہ کریں بھائی, چلو بھائی ٹھیک ہے. تو جب ہمیں پبلک کو کیا پتا ہے, ایک کاغذ کا ٹکڑا آیا, اب آپ برا نہ مانیں کیونکہ گور صاحب ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور کل یہ منتخب ہو گئے پرائم منسٹر پاکستان, تو آپ کی پارٹی میں لوگ جانتے ہیں ان کو کیا کریں گے یاد کر کے, تو یہ باتیں کھڑی ہو جائے گی نا. تو بھائی لوگوں, اٹ مینس ڈیموکریسی از ریپرزینٹیو ڈیموکریسی. یو ریپرزینٹ می. You are not the question, that basic question which is troubling my mind is who do you represent? ٹھیک ہے جی, یہ والی بات ہے. صحیح. آپ کا دیکھیں سر, میں تو آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ بالکل چلتا ہوں. پرسنلی these are just questions, it's not even a mindset. ہم ان سے بھی کبھی چپتے والے سوال پوچھتے ہیں, آپ سے بھی پوچھتے ہیں. I also personally believe sir کہ یہ جو principle of democracy has to start with grassroots. The tolerance principle جو ہمیں نہیں ہے سمجھ, کوئی کسی کو خلاف بات کرتا ہے تو ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے اگینسٹ ہے, you're with me or not with me. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے we need to change that. آپ کا جو اچھی ایک آپ نے ماحول پیدا کیا ہے, which is the fact that you are listening to all kinds of dissensions and you move on fast with the cases. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے, اچھی روایت ہے. I am arguing maybe contrary to what some of the things that your lordship feels, but your lordship is giving me the chance to speak, and your lordship is responding by an argument or an observation which I can then respond to. This is the atmosphere that we should create, so I appreciate that. No, we appreciate you. You are always come very professionally prepared, which is job of a council. I mean, I've never had in the difficult of cases also, we've seen you never lose your cool. Thank you so much ji, and same to you. Sir, I will pass on some, just to show that we were wanting to do that election, I will pass on some document just to take your lordship through it. In fact, 6 colors were made for every panel in case we have a voting that we need to do. So just pass it along. If you will see white color for the center, and you will see different colors for different provinces. And the reason was that we were ready for the election. We wanted کہ اگر کل کو الیکشن پینل آتا ہے تو ہوتے ہیں تو we would want to do it. یہ تو بلینک ہے, کچھ اس پہ لکھا نہیں ہے. These are the ballot papers ready. What I'm saying is کہ we were ready for the election if it needed to take place. مطلب آپ نے اس پہ لکھا نہیں پینل نمبر سو اینڈ سو, پینل نمبر سو اینڈ سو. وہ تو اگر یہ آتا تو وہ اسی وقت بیٹھ کے بھرتے سارے, وہ اس وقت کرتے according to the panel. یہ اگر جو یلو فار ایگزامپل ہے is one panel, one province's panel, تو وہ پھر اس پہ ٹک کرتے کہ کس پینل کو انہوں نے, اگر 2 ہوتے یا 3 ہوتے فار ایگزامپل. یہ اگر آپ یہ بھر چکے ہوتے تو پھر اس سے ظاہر ہوتا کہ آپ یہ پینلز موجود تھے اور ہو رہا تھا الیکشن. کسی نہیں پینل کوئی آیا نہیں, تو پھر یہ الیکشن نہیں ہوا.
मतलब वोट नहीं, ये पैनल का मुझे कॉन्सेप्ट समझाएं क्या है जरा, फिर मैं समझ नहीं पाया अभी तक पैनल। ओके सर, पैनल का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट अस अज्यूम कि मैं अपना बताइए, आपका मैं अपना अज्यूम कर रहा हूँ कि आई वांट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। सो मेरे पास मजबूरी ये है कि मुझे एक पूरा का पूरा अपना जो लिस्ट है ऑफ माय डिप्टी, ऑफ माय फाइनेंस, ऑफ माय, ठीक है समझ गया, आपने कहा 10 लोग ये होंगे, 10 लोग, तो दूसरा जो पैनल आ गया वो भी तो फिर वही कर रहा है होगा, वो भी 10 लेके आएगा बंदे। नहीं तो वो आपके खिलाफ लड़ेगा ना, लड़ेगा। वो कहाँ हुई कंटेस्ट? वो आया ही नहीं कोई। आपने कहा 6 पैनल थे सिर्फ, फॉर ईच फॉर सेंटर देयर इज 1 पैनल, फॉर ईच प्रोविंस भी एक पैनल का कॉन्टेस्ट होता है अलग। सो केपीके का अलग कॉन्टेस्ट होगा पैनल्स का, अगर 2 आ जाए तो वो सिर्फ आप ही कह रहे हैं हुस्न इत्तेफाक है कि सूबों में और वफाक में कोहिजन थी, कोहिजन नहीं, एक सोच थी, एक सोच थी उसको जो भी आप लफ्ज कह लें, यस ठीक है, ओके, सो दैट इज द थिंग। अच्छा, इसके बाद से अब आ गया डेट, जिस दिन इलेक्शन होना था वोटिंग, उस दिन तो फिर वोटिंग की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक पैनल ही था, बट नॉनदलेस वेन्यू वाज चोजन एंड अ मीटिंग डिड टेक प्लेस, एंड उस पे कोई तकरीबन 500 वेन्यू क्यों फिर जमा करने की जरूरत ही नहीं थी, पैनल हो गया जस्ट टू रूल्स में, हमारे एक रूल में था नहीं, क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन हुए हैं जी, या तो आप कहते हैं जरूरत ही नहीं है, 6 पैनल है, 6 के 6 इलेक्ट हो गए, खुदा हाफिज जाओ जी। फिर आपने इनको जहमत क्या दी सरकार को, क्या मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। उसकी वजह ये थी कि मेरे लिहाज से तो दे कुड हैव नॉट डन इट, लेकिन एक रूल इनका है कि अगर आपका ना भी हो कंटेस्ट इलेक्शन, आप फिर भी उस दिन अनाउंस करेंगे इन ओपन पब्लिक। सो उसके लिए फिर हमने, एंड दैट रूल इज रूल 15 एट पेज 100। ये आपके आइन का रूल्स का, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन बट द रूल्स ऑफ ईसीपी PTI। अच्छा, वो कहाँ है? हमारे पास है पेज 100 पे, पेज 100। उस रूल के मुताबिक क्योंकि लिखा हुआ है कि द फेडरल कमिश्नर शैल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द कंसर्न्ड पैनल और चेयरमैन एज द केस में बी टू बी नोटिफाइड एट द पोलिंग वेन्यू आफ्टर at the notified polling venue after taking objections from the members or voters present at the venue at the notified time। ये एक रूल 15 हमारा था, तो उसके लिए फिर हमने उसको प्रोसेस को जारी रखा और वेन्यू पे कोई 500 सवा 500 लोग जमा हो गए थे। ये कौन सा पेज पे आप पढ़ रहे थे? ये पेज 100 से। कौन से पार्ट में? 101 में होगा, पार्ट 1। ठीक, चल आगे बढ़े जी। सो वो फिर सेकंड को ये हुआ, 2 दिसंबर 23 को अनाउंस कर दिया। द अनाउंसमेंट वाज ऑन द मीडिया and it was reported, and if your lordship turns to page 22, your lordship will see the press statement. It was telecast live. So my submission is that yes, your lordship, you can say that this election was maybe not as advanced or as crystal the objective as it should be, but whatever it was held, and it was held in whatever way that we could possibly hold it in the circumstances, because your lordship should remember that the party is facing some problems in terms of but you were not facing problems in 2021. We are going back in time. 21 नहीं, लेकिन अभी जब ये इलेक्शन जैसे हो रहा इलेक्शन करा लेते भाई, अगर उस वक्त कोविड भी था
اور پینل سسٹم تھا آپ کے پاس تو پھر تو کووڈ راستے میں نہیں آ رہا ہے. وہ پینل ہو جاتے ہیں, اگر دیکھتے آپ الیکشن کی ضرورت ہی نہیں آپ بھیج دیتے ایک خط ان کو, جی ہمارے 6 پینل تھے. I wish past could be undone, لیکن اب وہ پاسٹ میں میں جانتا میں اسی الیکشن کی بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیں اسی لیے ہم نے کہا ہم ان کو اگر یہ سب مسائل آپ کے لیے ابھی کھڑے کر دیے ہوتے ہیں نا انہوں نے, تو پھر تو ہم ان کو بہت شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جی آپ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. مگر اگر یہ مسئلہ وہ اس وقت سے اٹھا رہے ہیں جب آپ کی حکومت خود تھی, یا تو آپ کہیں یہ دیکھیں یہ میرے خلاف تھے ممبران میرے خلاف, وہ ایک الگ بحث چڑھ جائے گی, مگر وہ آپ کا ایلیگیشن اس طرف جا نہیں رہا ہے کہ جی, تو پھر یہ بات اسی دن سے کر رہے ہیں. میں یہی بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں مئی 2021 میں کہ جی آپ الیکشن نہیں کریں گے آپ کا سمبل لے لیں گے. مطلب وہ کہنے کی شاید ضرورت بھی نہیں تھی, مگر انہوں نے بتا بھی دیا آپ کو نتائج کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. سو یور لارڈشپ از, انہوں نے آپ نے کہا نہیں جو ٹائم دے تو انہوں نے کہا چلو جی ٹائم دے دیا. انہوں نے آپ کے پریزیڈنٹ کو لکھ دیا کہ ہاں جی, اور کوئی وہ نہیں دی, پینلٹی نہیں لگائی, کچھ نہیں, بھی ٹھیک ہے. تو اگر یہ دیکھیں کبھی کبھی لوگ مسئلے خود نہیں حل کرتے ہیں, پھر وہ عدالتوں میں آ جاتے ہیں. یہ ہو جاتا ہے, ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں, نہ کوئی اسی کی اٹھاتی بات. آئی ایگری. لیکن بہرحال اسی لیے اگر آپ پرانے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں نا, ان کو تجربہ ہوتا ہے. اب میں دیکھ رہا تھا یہ انہوں نے فائل کیا ہے ڈاکیومنٹ, پتہ نہیں احمد حسن صاحب نے, آپ نے ان کو کاپی دی ہے؟ اب یہ جو پہلا آپ کا منشور تھا, آپ یہ دیکھیں پیج 3 پہ, چیئرمین مسٹر حامد خان. جی ہاں کاپی دی. تو یہ انہوں نے یہ اس کے ممبران تھے حامد خان صاحب کے علاوہ 11. یہ آپ کا اوریجنل منشور ہے جس میں معراج محمد خان, عبد الحفیظ خان, سعید اللہ خان نیازی, محمود مرزا, فاروق امجد میر, ڈاکٹر عارف الوی, نواب زادہ محسن علی خان, مسٹر اکبر ایس احمد, فوزیہ قصوری, خواجہ محمد جمیل, خواجہ محمد سلیم. یہ آپ کے منشور میں ان کے نام اندراج ہیں. اور پھر یہ میٹنگ بھی جو ہوئی تھی یہ ان کے دفتر میں شاید انہوں نے بنایا ہوگا, کیونکہ ان کی لا فرم کا تذکرہ ہے پیج 36 پہ. تو کبھی کبھی فائدہ ہوتا ہے پرانے لوگوں کو ساتھ رکھنے کا. جی آئی ایکسپیرینس. تو وہ پھر شاید آپ نے آئین پھر بدل لیا, پہلے کچھ اور تھا. تو کم از کم یہ تو بات واضح ہو گئی کہ اکبر ایس احمد صاحب تھے بانیوں میں سے. But for the record, I have the original bound copies and original letters also. نہیں پھر وہ تو نے مان لیے تسلیم. کیا کوئی اور لیٹر ہے جو میں نے کاپی لگائی ہے یہ تسلیم نہیں کی ہمارے میں, اور یہ جو اوریجنل باؤنڈ کانسٹیٹیوشن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل رات کو میں نے نہیں چھاپا ہے؟ ایسے ہی وی ڈونٹ ڈاؤٹ دیٹ. نہیں تو پہلے ہی دن اگر یہ دیکھیے خان صاحب نے تو بڑی فرینکلی کہہ دیا جی ہی از فاؤنڈنگ ممبر. اب ان کو جو چھٹی کی وہ دکھا دیں ہمیں. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں ممبر نہیں رہے آپ کے, اب برڈن تو آپ پہ آ گیا نا. وہ یا تو ان کا ریزگنیشن لیٹر دکھا دیجیے ہمیں, یا ان کا دکھا دیجیے کیا ایک اخبار کی کٹنگ ہمیں نہ دکھائیے. نہیں سر وہ تو آپ نے وہ دیکھا, میں آپ سے کل سے کہہ رہے تھے. تو یہ کوئی غیر تو نہیں آ رہا ہے جو آپ پہ حملہ کر رہا ہے, یہ تو آپ کے اپنے لوگ ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں جو الیکشن تو کر لو. جی شاید یہ بننا چاہیں چیئرمین, آئی ڈونٹ نو. ویسے میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں, حامد خان صاحب کا زیادہ حق ہے چیئرمین بننے کا یا گور صاحب کا؟ نہیں آپ سے نہیں پوچھوں گا خان صاحب, آپ سے نہیں پوچھوں گا. اور حامد خان صاحب مجھے آپ پتا آپ کیا کہو گے, آپ کہیں گے ان کا ہے. ہاں آفر ہوئی تھی لیکن شاید ان کا یہی اسٹینس ہو. I think صحیح کہہ رہی ہیں. اور آپ کچھ نہ کہیں. ہاں یہ ایسی آن اے لائٹر نوٹ, برا نہ مانے, چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا بفور آئی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا جی, ان میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پرندوں کی طرح ہوتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹی پار مارے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے رہتے ہیں, مصیبت اچھے وقت میں بھی ہوتے ہیں برے وقت میں بھی ہوتے ہیں, تو پھر ان کی قدر بڑھتی ہے, عوام میں بھی بڑھتی ہے. ہر پارٹی میں ایسے ہی لوگ ہیں, ہم کسی پارٹی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. اچھا یہ ادھر آج یہاں سے ٹکٹ لے لیا, یہاں سے نہیں ملا, دوسرے میں چلے گئے. بھائی تو پھر آپ کا کوئی وہ نظریہ کیا ہے, آپ کا اصول کیا رہا؟ تو نام بھی شاید رکھا ہوا ہے. نہیں وہ مطلب وہ اس قسم کے لوگوں کے لیے چلے کوئی اگر پارٹی اس میں ہو نا سرکار میں, پھر چھوڑو. تو دیکھیں یہ بھی ہر پارٹی, آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا, ہر پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں وہ تو سب کھلی
کتاب ہے تو وہ ہر پہ بہت کچھ گزر چکا ہے, تو کچھ نہیں گزرا ہے شاید, تو پارٹیز ایسی نہیں تھیں جو بہت بڑی ہوں, فرق نہیں پڑے گا. چھوٹی پارٹیز ہوتی ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیا کرتے ہیں وہ لوگ. سو یہ سیڈ ہسٹری ہے, مگر اگر اگر ہم تھوڑا بھی صحیح کرنے لگے نا تو اچھی بات. بیسٹ تھنگ دیٹ یور لارڈشپ ڈیڈ واز یہ 8 فروری والا الیکشن کا. ابھی انشاءاللہ ایٹ لیسٹ وی آر گوئنگ دیٹ یو کین ٹیک کریڈٹ فار دیٹ. No, I can't, but I'll continue to support it as much as I possibly can, because I think that may change the course of our history. اور دیکھیں الیکشنز آن اینڈ آف آل, جی آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, مطلب who knows what happens tomorrow. جی I can't say if I'll be alive tomorrow. I can say inshallah. چلیں. Acha, now so basically sir, coming so I have tried to نہیں یہ بات سمجھ گئے, اگلا پوائنٹ بتائیں. Now sir, coming back to my original argument where I was, and I'll try and now speed up with my legal points. So sir, as I was submitting that in my humble opinion, Section 215 of the Election Act 2017 does not specifically give any jurisdiction on the Election Commission to become an election tribunal and examine the intra-party elections as if it is a trial court. Is this your position with regarding funding also or no? No, funding is different. Funding is different because under Article 17(3. نہیں تو الیکشن ایکٹ میں تو وہی پروویژنز ہیں دونوں. نہیں 17(3 جو ہے سر آف دا کانسٹیٹیوشن, وہ پرووائڈس کہ سورس آف فنڈ جو ہے not to the no, we are talking about jurisdiction of ECP. My jurisdiction is that when you read 17(3, do they have jurisdiction? Ji, they do. Under where? How do they have jurisdiction? I'll come to that. By virtue of Article 17(3, read with Section 210. کون فیصلہ تعین کرے گا اس بات کا؟ یہ سر 21 these 73 and 210 have been interpreted by the Supreme Court. عدالتوں نے کیا ہے نا, مگر اس میں لکھا کچھ نہیں ہے. لکھا ہے سر, تو وہ لکھا آپ کو ملے گا الیکشن ایکٹ میں ملے گا جا کر کے. نہیں لکھا ہے سر, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے سر. Every political party shall account for the source of its funds in accordance with law. To whom? 210 میں. To Election Commission of Pakistan, to a court of law, to whom? سر یہ لکھا ہے, a political party shall, کیونکہ source of funds بنا رہے ہیں نا, a political party shall in such manner may be prescribed submit to the commission within 60 days from the close of a financial year. کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ To Section 210. نہیں وہ آپ ایکٹ ہی سے پڑھ رہے ہیں نا. جی جی, تو آئین میں تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ آئین میں نہیں ہے. تو اسی طرح تو پھر آپ کا آرگیومنٹ تو وہی چلے گا ادھر بھی, اگر اس کا بھی پھر اس کا بھی نہیں ہے اس کا جورسڈکشن, وہ بھی پھر سول کورٹ کے پاس ہے. لیکن یہ آپ تفریق کیوں کر رہے ہیں؟ جی یہ تو اس لیے کر رہا ہوں سر بیکاز یہ جو ہے جو 210 ہے that comes directly not in conflict with but in expressly stated in 17(2 کہ آپ کی سورس آف فنڈز ہے, اور اس میں 210 میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک آڈیٹڈ اکاؤنٹ. دیکھیں جی, یا تو آپ کا آئینی بحث ہو کہ جی انٹر پارٹی الیکشن میں کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. وہ آپ مکس اپ کر رہے ہیں کہ آئین کیا تقاضے ہیں. ہم ابھی جورسڈکشن کی بات کر رہے ہیں. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ آپ یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کے فنڈ صحیح نہیں تو وہ کس جگہ دستک دے گا؟ الیکشن کمیشن جائے گا یا سول کورٹ جائے گا؟ آپ نے کہا الیکشن کمیشن جائے گا. اگر یہ بات ہے تو پھر یہی پاور جو ان کو ایک قانون نے دیا ہے وہی پاور ان کو الیکشن میٹرز میں الیکشن کے متعلق بھی دیا ہے. تفریق نہیں ہوئی ہے, وہ وہی قانون ہے الیکشن ایکٹ 2017. تو ایک آپ ان کو اختیار دے رہے ہیں اور ایک اختیار ان سے آپ ہٹا رہے ہیں. جی تو یہ یا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پار نہیں, بیکاز the language of 209 and 210 are different, much different. میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ 210 سے تو آپ عکس کر سکتے ہیں کہ یہ جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں جو کمیشن کو سبمٹ کرنے ہیں, وہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس سورس آف فنڈز مسٹ شو
نہیں وہ تو دو الگ چیزیں, جوریڈکشن کی اور آئین کی باتیں. ٹھیک ہے, چلیں آگے بڑھتے ہیں پھر. Now, so your lordship will see that if your lordship turns to the Election Act itself, your lordship will see that there are various provisions in the Election Act where although Election Commission has been given jurisdiction under the Constitution to examine and keep a supervision over elections, general elections, but when it comes to election disputes, specific provisions have been made in the Election Act that the election dispute itself will be decided by Election Tribunal. I refer to Section 134. یہ والا لینگویج انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے نہیں استعمال کیا گیا. If your lordship turns to section 139, turn of election 139, election disputes, chapter 9. So these are post-election disputes. Correct. My point that I'm trying to make is that when your lordship looks at section 141, there are election tribunals. Detailed provisions have been made how the election tribunal can decide and discuss and determine whether there is a election dispute, void ہے نہیں ہے, کیا irregularity ہے, پورا ٹرائل کا پروسیس ڈیٹیلڈ دیا ہوا ہے. And if your lordship turns to section 1546, تو اس میں باقاعدہ دیا ہوا ہے کہ کیا کیا grounds ہیں in which election can be declared void. And then there is a provision under 155 to appeal to the Supreme Court. So پورا 10A کا آرٹیکل 10A کا پروسیس ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے کہ not impliedly, it is very expressly said کہ even general election جس کی Election Commission of Pakistan has jurisdiction over, even those. What do you make of 2025? 202 sub 5. If an enlisted political party fails to file the documents within subsection 2 within the time stipulated in the subsection 4, the commission shall cancel the entitlement of the political party after affording an opportunity of being heard to that political party. ان کے پاس اتنا اختیار ہے وہ آپ کو جھڑ سے نکال کے بھی باہر پھینک سکتے ہیں. سر یہ وہ جیسے انہوں نے کیا ہے, ابھی کیا ہے انہوں نے, وہ جو مشرف صاحب نے پارٹی بنائی تھی آل پاکستان مسلم لیگ یا کیا, وہ تو انہوں نے جھڑ سے نکال کے پھینک دیا. وہ سر 202 جو ہے نا سیکشن, وہ ایکچولی ٹاکس اباؤٹ انلسٹمنٹ, یعنی کہ اٹ از بفور, اٹ از ناٹ اے پارٹی. نہیں, الیکٹڈ پولیٹیکل پارٹی تو سبسسٹنگ پولیٹیکل پارٹی کی بات ہو رہی ہے. فیلز ٹو فائل ڈاکیومنٹس بٹ انڈر سبسیکشن 2 نا سر, 2 دے پڑھ لیتے ہیں, وہ 201 209 210 کا وہاں تذکرہ آ رہا ہے. نہیں 2 پڑھ لیتے ہیں سر. The 2 ہے کہ 202 is entitled enlistment of political parties and it talks about a political party, one پڑھتا ہوں, formed after commencement of this act shall within 30 days of its formation apply to the commission for enlistment of the political party. And 2 says the application for enlistment shall be accompanied by a copy of so and so. تو 5 talks about this section 2. نہیں جی دیکھیے وہ تو ہے, وہ تو اس کو انلسٹ ہی نہ کرے. پھر کیا ابھی تک آپ نے پورے نہیں کیے اپنے ریکوائرمنٹ, کہہ رہے کینسل دا انلسٹمنٹ. اس کا مطلب سبسسٹنگ پولیٹیکل پارٹی کی بات ہو رہی ہے. وہ تو اگر دیکھیں آپ کل درخواست دیتے مجھے پولیٹیکل پارٹی بنا دو, ان کے پتہ نہیں 50 ریکوائرمنٹس ہوں گے, وہ آپ پورا نہیں کریں گے, وہ آپ کو دیں گے نہیں, مانیں گے نہیں پولیٹیکل پارٹی. سر اگر میں یہ مان لیا, اگر ہم اس پہ جائیں نا صرف 17 کو مد نظر رکھ کے, تو پھر پولیٹیکل پارٹی کہے کل کو ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بن رہی ہو, وہ کہے کہ جی میں نہیں جاتا ہوں الیکشن کمیشن کے پاس, میں الیکشن ڈائریکٹ لڑتا ہوں بغیر ایز اے پارٹی. اب یہ کہیں نہیں لکھا آئین میں کہ وہ جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس, پارٹی بنے گی, پھر وہ لڑ سکے گا. یہ لکھا ہے کس جگہ؟ یہ اسی میں سب 200 میں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں اسٹیچوٹ میں لکھا ہے, جی آئین میں نہیں, آئین میں نہیں لکھا. جی تو وہ کل کو کوئی کہے پتہ نہیں جو بھی پارٹی بنانا چاہے. یہ چیلنج ہوا تھا سر بے نظیر بھٹو کیس میں کہ آپ نے کیوں ہم سے رجسٹر کیوں کرا رہے ہیں, یہ باقاعدہ چیلنج ہوا تھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں. اور سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا تھا, سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں, رجسٹریشن آف اے پولیٹیکل پارٹی میں کوئی ایشو نہیں, ایز لانگ ایز یو ڈونٹ پٹ ریسٹرکشنز ان دی رجسٹریشن.
یہ تھا. ہاں یہ بات صحیح ہے. مطلب جیسے کہ اب لائسنس بھی ہے, کوئی کہ میں گاڑی چلانا چاہتا ہوں, میں آپ سے بہتر گاڑی چلا سکتا ہوں, میں لائسنس نہیں لوں گا. ہو سکتا ہے اس کی بات بھی صحیح ہو, وہ بہتر چلاتا ہے گاڑی, مگر اس کو پھر بھی لائسنس ایک کاغذ کا ٹکڑا چاہیے. اب اس کو انکار, اگر وہ کہتے ہیں مجھے اس کی شکل نہیں پسند ہے, میں نہیں دیتا ہوں, وہ فیل کر دے ٹیسٹ ڈرائیونگ ٹیسٹ, وہ الگ بات ہے. تو دیکھیں وہ یہ ہر جگہ دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے. جی تو یہ اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے. نا 202 اگر آپ دیکھیں یہ 5 ایک میں یہی بات کر رہا ہوں, الیکشن کمیشن آپ کہہ رہے ہیں ایک چیز کا اختیار ہے, دوسری چیز کا نہیں ہے. 202 کہہ رہا ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو نکال باہر پھینک سکتی ہے. جی لیکن اونلی فار 209 سے, اور اس کی اپیل آئے گی سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ. اگلا پروویژن پڑھیے. جی اس کی آئے گی سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ. ٹھیک ہے سر. تو اگر یہ کرتے ہیں ہم سے کہ یہ کریں, جیسے کیا اگلے دن, اب کل کی بات ہے, وہ عوامی کیا نام ہے, اور پاکستان مسلم لیگ APML والوں ان کو انہوں نے اٹھا بالکل ہی ختم ہی کر دیا, وجود ہی ختم کر دیا. انہوں نے سرٹیفکیٹ ہی نہیں دیا. نہیں سرٹیفکیٹ کی بات نہیں, پورا اس کا آپ کا وجود نہیں ختم کیا. جی آپ کا میرا, میں وہی دکھاؤں گا ابھی آپ کو. آپ نے الیکشن کیوں نہیں کرا؟ جی میں بھی وہی دکھاؤں گا کہ بائی ٹیکنگ اوے دی سمبل دے ہیو ایکچولی میڈ می ڈسفنکشنل. They have actually made me dysfunctional. I'll show you how. It may be. So they can't do indirectly. But then they will say not because of us, as a consequence of your own actions. But law doesn't allow that. Inactions. Law allow نہیں کرتا. Law کہتا ہے certificate دے دیا تو آپ کو پھر ہم ٹھیک ہے, آپ کو ہم یو آر ایلیجیبل. سرٹیفکیٹ والا آرگیومنٹ مجھے کوئی خاص پسند نہیں ہے. جب مخدوم صاحب بھی کر رہے تھے اور ہم آپ بھی کر رہے ہیں, مجھے دونوں کی بات کچھ مزن نہیں نظر آ رہا ہے. رائٹ. So now I was just referring to. یہ ایسی بات ہے کہ جی وہ لا وکالت کی نہیں, وکالت نہیں کی, مگر میں ایک سرٹیفکیٹ چھاپ دیا ہے. یا ایسی بات ہے, وہ ہمارے جاننے والے آپ کے بھی ہوں گے, ڈگری ہوتی ہے بھائی, نہیں فرق ہوتا ہے, آپ کو جاننا ہوتا ہے, کالج حاصل کرنا ہوتی ہے, کاغذ کا ٹکڑا تو نہیں ہوگا نا. تو وہ بس دیکھیں وہ بھی ٹیکنیکل چل رہے تھے, ہم آپ کو بھی ٹیکنیکل پہ نہیں جانا چاہ رہے. جی ٹیکنیکل میں آپ پھر زیادہ پھنسیں گے. Avoid it. I think so. I'm avoiding it, sir. That's why I'm only being very legal. So basically, sir, all I'm trying to say is کہ 154 میں, for example, clearly لکھا ہوا ہے کہ 154 section 154, 156. All these are sections which actually give jurisdiction to an election tribunal. اس قسم کا section کم از کم in the articles that we have read 208. Your point is taken. It is not been specifically provided. They are saying it is. ٹھیک ہے, whether it's specifically provided, impliedly provided, چلیں ہم بات سمجھ گئے آپ کی. Now, sir, having said that, I would like to come to my second ground, which is کہ under Article 17, the symbol, اس کی دو پارٹس ہیں. Symbol cannot be taken away, express unless it is in the interest of Pakistan's sovereignty or integrity, as Article 17(2) says. Symbol has nothing to do with sovereignty, integrity. وہ تو پھر political party جاتی ہے. جی. So my submission is, your lordship, that a political party, the moment the symbol is taken away from it, it becomes dysfunctional. And why do I say that? Your lordship can turn to section 104 first. Section 104 of the Election Act says that a party list for reserved seats. So a political party, only a political party that has a symbol can apply for reserved seats. Now the total number of reserved seats is 227 in Pakistan, sir. So in effect, in one stroke of pen, by taking away the symbol, 217 seats, 27 seats are being taken away from the political party. It cannot get them. کل آپ اس کو چیلنج کر لیجئے, ہم دیکھ لیں گے. جی نہیں, کل آپ اس کو چیلنج کر لیجئے. جی اب یہ آپ کی بات میں نے ذرا ابزارب کر رہا ہوں. جی, because I've never heard this argument before. ہو سکتا ہے کل آپ اس کو چیلنج کر لیں, مگر وہ ہمارے سامنے بات نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اب منتخب ہو گئے ہیں,
اور ہمارے خواتین الیکشن لڑنا چاہیں اور آپ کو کوئی اگر روکے تو پھر آپ اگر عدالتوں کو دستک دیں گے تو ہم وہ پوائنٹ کنسیڈر کریں گے. میں ابھی اس پہ بات نہیں کروں گا. پہلی بات میں نے بالکل یہ سوچا ہی نہیں. میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. نہیں ہو سکتا ہے آپ کی بات میں وزن بھی ہو, مگر میں ادھر ابھی جاؤں گا بھی. آپ نہ جائیے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سر ہوتا یہ ہے پروسیس کہ جب آپ کو سمبل, جیسے آج دن ہے سمبل لینے کا, تو اگر آپ کو سمبل ملے گا اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی ریزرو سیٹس کی لسٹ دینی ہوتی ہے آف ممبرس, جو آپ کہتے ہیں کہ اگر میری اتنا میں جیت گیا پورشن, دے دیجیے آپ لسٹ. نہیں وہ وی کانٹ, they won't take it. نہیں دے کے ٹرائی تو کریں نا. نہیں لا کہتا کہ نہیں کر سکتے سر. آپ دیں, پھر وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں, پھر اس کو آپ چیلنج کریں. اب ہم آپ کو وکالت نہیں کر رہے ہیں آپ کی. ٹھیک ہے, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یہ نکل جاتا ہے in effect in my reading of the law. نہیں, you can say this is whatever in your opinion ultra vires the constitution, see submit it and see what they do with it. It is not ultra vires the constitution. دیکھیے وہ بات ابھی تک میچور نہیں ہوئی ہے, وہ بات ہوگی میچور on 8th of February when the election results are given. Sir, as an abundant precaution you may want to file it, اس پہ objection لگا دیں بے شک. میں I'm just referring to a law کہ میرے مطابق یہ میرا نکل جاتا ہے. دوسری چیز سر, each one of your candidates. We can find a solution with, if you give the solution now, that means we are deciding the issue. جی. But you can cover your bases by doing something to protect yourself. جی. دوسری چیز سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ آپ کے جتنے, you can't field a candidate. Why? Because a candidate has to come under either your symbol or he is independent under any symbol. This is section 104. اگر آپ یعنی just to understand the scheme of things کہ what is a common symbol? Common symbol means your lordship. نہیں, کیا مطلب آپ الیکشن لڑ نہیں سکتے ہیں؟ پارٹی نہیں لڑ سکتی. یہ کہاں سے آپ کو مل رہی بات؟ سر یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ سیکشن 67(3) دیکھیں, that is why I'm saying this is a huge. نہیں, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. جی, سیکشن 67(3). یہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کا مجھے سمبل نہیں چاہیے, میرا نام ہی کافی ہے, تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی ہے؟ نہیں, الیکشن نہیں لڑ سکتی. کیوں؟ Sir, because a political party can only field candidates under a symbol. یہ آپ اپنے لیے مسئلے کیوں کھڑے کر رہے ہیں یا ان کو آئیڈیاز کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں, یہ پتہ ہے ان کو سر. This is why this is happening. They are fully aware of how to keep a political party out of the political arena. پوچھ لیتے ہیں مخدوم صاحب سے. آپ کے کینڈیڈیٹس کو سمبل کیا دیں گے پھر وہ؟ کچھ نہیں دیں گے سر. کوئی چھڑی ہوگا, کوئی جھاڑو ہوگا, کوئی فٹ بال ہوگا. وہ آپ کی مرضی, جو لینا چاہیے یا نہ لینا چاہیے, آپ کو مجھے جلدی چاہیے. نہیں سر, اگر دے دیں گے کینڈیڈیٹ تو میں مخدوم صاحب کو بلائیں. اس پہ کیا آپ کی رائے ہے؟ Are you following this? I'm not. Is that correct? They're saying we can't contest elections. There is. Are you stopping them from contesting elections? Not that. The only order passed, which was the order challenged before the Peshawar High Court, was with regard to simple statement دیجیے. Are you stopping them from contesting elections? My lord, these are not my instructions. No, sir. I can check them again, but these are They can contest elections. They can contest elections. The only thing which is being denied is the symbol. نہیں, ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں. If PTI can field candidates under their symbol, نہیں, سمبل تو انہوں نے وہ الگ بات ہے, مگر کہہ رہے ہیں آپ کو الیکشنز ہم نہیں روک رہے ہیں, ہم لڑیں الیکشن. how will the party fight the election? In the air تو نہیں ہو سکتا نا سر. کیا؟ We can't fight election in the air نا سر. الیکشن ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہوگا وہ کیا آپ کے اپنے چیئرمین کی اسٹیٹمنٹ ہے کئی دفعہ یہ پریس میں کہ کوئی بھی سمبل کوئی دے دیں سمبل سے, چلیں یہ بھی صحیح ہے. اچھا, I am willing with that also. میں نے دی ایک سیکنڈ, یہ پہلی بات, آپ کل الیکشن لڑنا چاہیں, سب جانتے ہیں آپ کس پارٹی سے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. نہیں, میں لڑ سکتا ہوں سر, بٹ I can't fight as PTI candidate. I can't fight with PTI candidate. I'll fight with my own independent candidate. I may be member of a party, but I will be fighting and contesting as an independent candidate. I will not be PTI candidate. Okay, یہ دیکھیں, these issues are you raising before us which have not been determined. So this is the effect of this symbol.
اسی لیے تو میں ریکویسٹ اگر تو یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ آئی ایم ولنگ آئی کین کنٹیسٹ انڈر ون سمبل اینی سمبل آئی ایم ولنگ ٹو ودرا دس پٹیشن. They have given the statement that you can contest elections. How, where is he saying that? نہیں, الیکشن لڑ سکتے ہیں آپ, الیکشن لڑیں. میں لڑ سکتا ہوں بٹ ناٹ پی ٹی آئی. یہی تو مسئلہ چل رہا ہے نا. Who is PTI? PTI is a political party. PTI is an inanimate object. Right. It is an entity. Suppose جی کل 10 کوئی اور پولیٹیکل پارٹی والے جا کے قبضہ کر لیں پی ٹی آئی پہ, وہ بن جائیں گے پی ٹی آئی. وہ صرف اصلی بات یہ ہے کیا اس کا وجود. صرف میں یہ سوال ہمارے سامنے ہے. پی ٹی آئی جو بھی ہے ایکس پارٹی کر لیں آپ. لیٹس ٹاک اباؤٹ ایبسٹریکٹ لا. ایکس پارٹی کسی نے جا کے قبضہ کر لیا اس پارٹی پہ. ایکس پارٹی جو بھی ہے, ایکس پارٹی وانٹس ٹو کنٹیسٹ الیکشن ایز اے پارٹی. So it cannot field the candidate unless it has a symbol. Otherwise, the candidate may belong. یہ ساری مفروضوں پہ ہم جا رہے ہیں. نہیں سر, الیکشن آپ کے نامینیشن پیپر جس کے ایکسیپٹ ہوگا الیکشن لڑ سکتا ہے. سر بٹ انڈر واٹ, ایز انڈیپینڈنٹ نا سر. نیچرلی ہاں جی وہی ہے سارا. بٹ ڈز اٹ مین اگر وہ پارٹی چھوڑ دے تو الگ ہے. دیکھیں نا, اب وہ پارٹی چھوڑ دے یا اس کے ساتھ وابستگی آپ کا شاید اس پہ کنٹرول ختم ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اب میرے پارٹی ڈسپلن کے تحت نہیں آئے گا, جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا برابر میں کیا ہوا. دیکھیے آپ نے جو پارٹی ہیڈ کو ختم کیا ادھر, دیکھیں اب اپنا زمانہ بھی یاد تھوڑا کر لیں. جی ایک پارٹی تھی, پارٹی ہیڈ گیا, آپ نے سیکیور کر لی کوئی چیز. جی اور اگلے دن وہ صاحب کیسا ریزولوشن لیا ہے جی, کیونکہ وہ کسی ڈسپلن کے تابع نہیں تھے. جی اس کا دیکھا آپ نے, مگر آپ اس کے بعد نہیں بات کرتے ہیں ان کے متعلق باتیں. ٹھیک ہے, یہ ابھی آپ اس کو اپنے لیے مسائل کیوں کھڑے کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو بات ہے ہم اس کا تعین کریں. This is the crux of the matter. The crux of the matter is that if the symbol has been taken, the party is dysfunctional. The party cannot fight the election. That's what the law says. سمجھ نہیں آ رہا ہے. I don't know. سر ہوگا یہ کہ let us جائے گا کینڈیڈیٹ جائے گا کہ میں اس پارٹی کا ہوں, سب کو پتا ہوگا. نہیں پتا نہیں ہوگا, سب کو پتا ہوگا. وہ تو آئے گا ایک کینڈیڈیٹ آئے گا, let us say ایم این اے آئے گا ایک چھڑی پہ, اس کے پاس سمبل انڈیپینڈنٹ چھڑی کا ہوگا. جی چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیں, Supreme Court doesn't like to give opinions on matters when nobody has decided the issue. Election Commission has not said that. High Court have not said that. So if we are going to, we can't say these things. ہر کینڈیڈیٹ کو ایک علیحدہ قسم کا سمبل ملے گا. جی علیحدہ ملے گا. اچھا اب علیحدہ ملے گا تو لیٹس سے کہ ایم این اے ہے, اس کے پاس چھڑی ہے, اس کے نیچے پیپل. یہ we are going on speculative. This is what it is. It is not. It is a fact. 67(3). آپ پوچھ لیجئے ان سے, الیکشن کمیشن کے بندے کو بلا لیں. مگر یہ باتیں آپ نے کہاں کی ہیں؟ یہ امپیون ججمنٹ میں اس کا کچھ تذکرہ نہیں ہے. امپیون ججمنٹ میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں سر, میری پٹیشن میں تو ہے نا. نہیں کہاں سے ہم یہ لے رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں باتیں. We are then expanding the law. I'm arguing on one point. I'm just saying میرا آرگومنٹ سن لیجئے. میرا آرگومنٹ کیا کر رہے ہیں جی. سب کچھ اچھا سوری Sir, actually they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. So he may have computer بھی اٹھا رہے, ڈاکومنٹس بھی اٹھا لے, چار ڈالے, کلے چلے گئے. ابھی میرے پاس خبر آئی ہے میرے بھتیجے کو مارا ہے, بیٹے کو مارا ہے. دیکھیے نا, so he may have to go. Right now. I will continue. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. So section 67(3) کے تحت my submission is that the candidate becomes independent. یہ دوسری پوائنٹ ہو گیا. تیسرا پوائنٹ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ Lordship remembers Article 63A, capital A, جس میں جو آپ نے through out the history of your lordships. چودھری صاحب, nothing like this should happen if it is happening. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں,
So your lordship will see that 63A capital A जिसको आप हमारी सुप्रीम कोर्ट बड़े अरसे से कह रही है कि this is the bane of corruption in politics, कि लोग डिफेक्ट कर जाते हैं, वो डिफेक्शन क्लॉज जो है 63A जिसपे लोग डिफेक्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो डिफरेंस है बिटवीन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आप ही ने तो खत्म कराया है, उसको मजबूत किया सर, नहीं खत्म करा दिया, खत्म हो गया था। नहीं आपने तो, आप ही की तो पोजीशन थी, मेरी आर्गुमेंट तो उससे स्ट्रांग हुआ है सर। नो, आप ही ने तो ये चीज खत्म की जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, किसने खत्म कर दिया पार्टी एक्ट का कॉन्सेप्ट? आप ही की तो पिटीशन पे हुआ है सर। मेरी पिटीशन तो ये थी, ये तो नहीं हो सकता कि मैं आज इस तरफ करूंगा कल उस तरफ चलूंगा। नहीं, मेरी पिटीशन तो ये थी सर कि वोट काउंट नहीं हो सकते। आप उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। वो जो एक पार्टी से मुंसलिक लोग थे वो कहाँ चले गए, वो किसके कहने पे हुआ? आपकी पिटीशन थी, निकालें वो केस, वो आप ही देखें, वो आपके खिलाफ जाएगी बात, आप ही के केस पे हुआ है सब कुछ। तो वो जो कल साहब लॉर्डशिप इज रेफरिंग टू व्हिच केस, वही होगा। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मगर वो ठीक है। बट मेरा पॉइंट ये सर कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि सिंबल जो है इज something that if you take that away, my submission is कि party dysfunctional हो जाती है, party cannot contest the election, ये मैं कह रहा हूँ। इधर आए। And इस पे सर I now will come to that case जिसकी मैं बात कर रहा था 5089 सुप्रीम कोर्ट। नहीं आपको दिया, I understand, आप निकालिए केस, उनको तो नहीं देने को कहा है। जी मेरी किताबें किधर? जी, योर लॉर्डशिप विल सी कि जिस तरह मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का आर्टिकल 17(2) तो कहता है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड के राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ पेनम्ब्रा राइट्स दैट आर अटैच्ड विद इट। पेनम्ब्रा राइट्स हैव बीन developed robustly by our courts, और जो पहला केस, the concept of freedom of association and the importance of a political party. इसके बाद your lordship हुआ ये कि came along a bad time for our country and political parties, as your lordship had pointed out, were being stressed. तो फिर Supreme Court stepped in the case of PLD 1988 Supreme Court 416. PLD 88 Supreme Court 416 में for the purpose of formation of the political party restrictions लगा दी, और साथ ये भी कहा सर कि ये जो अकाउंट्स हैं, एक और भी लॉ आया सर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल रीड फ्रॉम दिस जजमेंट बट आई एम जस्ट समराइजिंग दैट, कि उन्होंने कहा कि अकाउंट्स जो हैं वो audited accounts, ECP can vet them of a political party. So Benazir Bhutto Shahidchi challenged this as a political party, these provisions, and the Supreme Court in PLD 88 Supreme Court 416, which I will read from various paragraphs, basically said कि ये ECP को जब आप एक पार्टी को रोल दे देते हैं कि उसको वो फंड्स भी देख सके, ऑडिट अकाउंट्स देख सके, तो आप फिर ये आर्टिकल 17(2) की वायलेशन कर रहे हैं। वी विल नॉट अलाउ दैट। दिस इज PLD 88 सुप्रीम कोर्ट 416। उसके इमीडिएटली बाद फिर कानून आ गया सर 88 सुप्रीम कोर्ट के बाद, और उस कानून में उन्होंने ये कहा, and this is known as the symbols case, उन्होंने कहा कि जनाब हमने, ठीक है, पार्टी कैन कंटेस्ट थ्रू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स,
پارٹی کین کنٹیسٹ, لیکن جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو انڈیویجول سمبل ملے گا. بعد میں وہ پارٹی جوائن کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے, بٹ اس کو انڈیپینڈنٹ کرے گا. اب یہ 88 اس کو بھی چیلنج کیا بے نظیر بھٹو نے جی. And that is 89 Supreme Court, which I want to read from first. PLD 89 Supreme Court 66. اس وقت جو لا آف لینڈ ہے وہ تو آپ کا الیکشن ایکٹ ہے نا 2017, تو اس کے جو پروویژنز ہیں جی وہ تو اس سے افیکٹ نہیں ہو رہا ہے ان ججمنٹ سے, وہ تو آلریڈی لا آف لینڈ ہے نا. الیکشنز ایکٹ 2017 کے جو پروویژنز ہیں جی جی وہ تو پریویل کریں گے نا اس میں, یعنی پرانے ججمنٹس تو اپنی جگہ ہیں, مگر جو نیو لا ہے دیٹ از ان فیلڈ, اس کے جو پروویژنز ہیں اس کے بارے میں کیس چلے گا نا. جی جی میں تو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. میں تو ابھی آپ کو 89 کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس میں سے؟ 89 میں سے سپریم کورٹ 66. ہاں, if your lordships look at this case, so I would like to start reading this at page 66. Your lordship has that? تھوڑا سا اسپیڈ کر لیں جی, سلو ڈاؤن ہو گیا جی. Your lordship can turn to page 69, last portion. Three judgments were relied, then turn to page 70. In the first case, page 70, first paragraph. In the first case, he pointedly referred to the observation of the court that owing to the inability of a vast majority of voters to read or mark a ballot, a system of allotment of symbols has to be employed. And further, we know this. Why are you telling us this? Why are you telling us this? I am telling your lordship, I'm submitting before your lordship this argument that under the law, under the Article 17(3), symbol is part of a fundamental right, and to take it away, you can only do so without violating it. آپ سمبل آپ کا ٹیک اوے نہیں کر رہا تھا الیکشن کمیشن. کمیشن آپ کو صرف کہہ رہا تھا کہ الیکشن کر لیں پلیز, اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. آپ نے کہا کہ الیکشن تو چھوڑو, سمبل کی جنگ کر لیتے ہیں. مگر ان کا اعتراض آپ کے سمبل پہ بالکل نہیں ہے, وہ نہ آپ کا سمبل لینا چاہ رہے تھے, وہ صرف کہہ رہے تھے کہ بھائی الیکشن کروا لیجیے اپنی پارٹی میں, وقت گزر گیا ہے بس. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا سمبل لے رہے ہیں کہ ہم آپ کو سمبل دیں گے نہیں. میری یہ انہوں نے آرگیومنٹ, مگر ان کا تو جہاں سے بات ساری شروع ہو رہی ہے وہ بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی الیکشن ہو گیا, وقت ہو گیا, الیکشن کروا لیں, الیکشن کروا لیں, الیکشن کروا لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا سمبل لے لیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں الیکشن نہیں کراؤں گا مگر سمبل برقرار رکھو. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ یہ جو ایکسٹریم سٹیپ ہے سمبل لینے والی, جو انہوں نے لینے کی کوشش کی ہے, قانون اس کی اجازت اس لیے نہیں دیتا. یہ کرایا سر, کرایا انہوں نے, میں دکھایا. دیکھیے ان کی جو انگزائٹی تھی الیکشن, وہ کہہ رہے تھے بس الیکشن کرا لیں ختم. سر وہ تو دیکھیں, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سے آپ کے خلاف پڑے ہوئے ہیں. یہ میں نے الیکشن کرایا, وہ نہیں مان رہے. کدھر اس الیکشن کرایا آپ نے؟ وہ آپ کو I showed the documents to your lordship کہ this is what I have. پہلا والا جو کس تاریخ کا مئی جو میں کر رہے تھے, اپنی گورنمنٹ تھی, وہ کب آیا تھا لیٹر وہ؟ مئی میں. سر وہ تو انہوں نے اس کو قلعدم کرا دے دیا. نہیں آپ بات نہیں سمجھ رہے نا, وہ اسی کی کڑی چل رہی ہے ابھی تک. کڑی نہیں, ابھی تو اس وقت we are talking about the last election جس کے اوپر انہوں نے وائلیشن کا سمبل دیا. اب تو وہ کہیں گے نا اب تو ہم نے سر پکڑ لیا. سر بٹ سر پکڑنے کے لیے بھی they need the law. اب جب یہ جو ریسٹرکشن ہے سمبل والی, دیکھیں پھر آپ بحث کیجئے کہ ہم الیکشن نہ کریں یا کریں, ہماری مرضی, آپ مت ہمیں انٹرفیئر کرو. پھر بھی ہم نے الیکشن سمبل کے اختیار ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سمبل از پارٹ آف مائی فنڈامنٹل رائٹ. It cannot be taken away through an implied. دیکھیے کل بھی وہ مخدوم صاحب کی ہمیں بات یہ,
ہم لوگ سوال ان سے کر رہے تھے کہ جی ایک دفعہ الیکشن ہو گیا پھر باقی چیزیں فورن پلیس کرتی ہیں, وہ سرٹیفکیٹ دیا نہیں دیا, دیر سے دیا وغیرہ, سمبل, یہ سب چیزیں مل جائیں گی آپ کو, میں دکھا دیا آپ, مگر بنیادی بات پہ آپ چلے جائیں الیکشن والی بات. الیکشن ہو گیا سر, وہ میں نے آپ کو دکھا دیا, اس میں irregularity تھی کہ نہیں وہ ڈیبیٹیبل ہے. اس کو اگر ہم الیکشن ہو گیا کی بات آپ کر رہے ہیں, ڈیبیٹیبل یہی تو الیکشن میں نے کرا دیا. Now question is, نہیں دیکھیں اس پہ ہماری دو رائے نہیں ہے, وی اگری ود دیز ججمنٹس, ہم جانتے ہیں ججمنٹس. these are important. اس میں Why this is important is to understand the law, the scheme of the law. Can a law provide کہ آپ symbol لے لیں, can it be interpreted in that way? کیونکہ آپ ایک سینیریو دیکھیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ چلیں اس کے 2 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ ووٹرز اور سپورٹرز ہیں. اب ایک شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے نامینیشن فارم نہیں ملے, اور اس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے پوری پولیٹیکل پارٹی کو میں سمبل سے ہٹا دیتا ہوں, اس کو الیکشن ہی لڑنے دیتا. تو ان ایفیکٹ امپیکٹ کس پہ ہو رہا ہے؟ وہ 9 کروڑ لوگوں پہ, کیونکہ وہ 9 کروڑ لوگ جو ووٹ کرنا چاہتے ہیں. یہی آرگومنٹ کو الٹا کر سکتے ہیں, وہ یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ جی مجھے بھی نہیں ملا, 13 لوگوں کو بھی نہیں ملا, ایک نامینیشن پیپر دکھا دیں, ایک 50,000 کی جو فیس ہے وہ دکھا دی جمع ہوئی, یہ الیکشن بوگس الیکشن تھا, الیکشن ہوا ہی نہیں, اور اس کے نتیجے میں چند لوگوں نے 9 کروڑ لوگوں پہ قبضہ کر لیا. وہ یہ آرگومنٹ تو میری بحث نہیں ہے نا, آئینی قانونی آرگومنٹ only on Article 17. تو یہ وہ بھی کریں گے بات, یہ آپ بھی کریں گے. ہاں میری آرگومنٹ از on Article 17 سر. جی میری سبمیشن یہ ہے, سمجھ گئے آپ کی بات. کوئی نیا پوائنٹ بتائیں نا اگلا. So یہ point ہم سمجھ گئے, we've taken it on board, you've relied upon Benazir Bhutto case, it deals with this matter comprehensively. Correct. And اس میں خالی 2-3 چیزیں پڑھنے والی ہیں سر, کہ political parties get their store by their reserved symbols, probably because the symbol gets identified with the party and it helps it in maintaining election appeals and propaganda, and the importance of the symbols to our system of elections needs no exaggeration. Symbol are its very soul, and without them the exercise of franchise by the majority of our citizens would be impossible. A question before us would be, who is depriving a political party of its soul? ECP. Hey, their case is you, not their case may be me. ان کو enmity میرے ساتھ اگر ہے, they are actually defranchising. آپ خود الیکشن نہیں کرا رہے ہو, پھر آپ الیکشن سمبل کیسے مانگ رہے ہو؟ ابھی ریسنٹلی آپ نے بڑی ایک خوبصورت ججمنٹ دی. A few days ago I was reading a short order that your lordships passed. آپ نے کہا کہ ایک سنگل بندے کا کنٹیسٹ کرنے کا الیکشن کا جو رائٹ ہے, سنگل مین, اس کی رائٹ cannot be taken away. and Article 62(1)(f) آپ نے کہا کہ وہ 62(1)(f) جو ہے وہ Article 17 کے خلاف. ہم اس طرح کریں گے, اس کو انٹرپریٹ اس طرح کریں گے کہ it is non-executory. Now there's a very positive. میرا ججمنٹ نہیں ہو سکتا جس میں میں نے نان ایسٹ استعمال کیا ہو. نہیں, نان ایسٹی سے نان ایکسیکیوٹری, it cannot be executed. میرا ججمنٹ تھا. ابھی آپ نے جو 62(1)(f) کا دیا, شارٹ آرڈر کی بات, اس کی جسٹ جو اچھا وہ والا 62(1)(f). اوکے ٹھیک ہے جی. ابھی اس کے وہ ججمنٹ تو نہیں آیا. ہاں, شارٹ آرڈر کی بات. اوکے میں سمجھا کوئی اور ججمنٹ. جی, تو وہ اس میں I mean that's an inspiring principle. ایک بندے کے لیے بھی تو یہاں تو سر پوری کی پوری 9 کروڑ 10 کروڑ لوگوں کو ڈی فرینچائز کر رہا ہے الیکشن کمیشن, جسٹ بیکاز دے ڈس لائک مے بی PTI or just because they want to keep. You've withdrawn the allegation. Okay, I withdraw it. If you want to bring it back on the table, tell us. I withdraw that. Now sir, so basically it is the soul of a political party, and yahan likha hai ki without this it cannot function. So in effect what is happening here, your lordship, is the Supreme Court of Pakistan نے کہا کہ keeping in view this situation, آپ کا جو یہ ہے لا کا لا جس میں آپ سمبل ایک پولیٹیکل پارٹی کو نہیں دے رہے, یہ لا ہی انویلڈ ہے. You have to give the symbol. اور اسی لیے میں کہتا ہوں سر کہ کائنڈلی انٹرپریٹ سیکشنز 209, 215, 208 in a manner that is in consonance with this principle of Article 17. Sir, please, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فنڈامنٹل رائٹ کو
بچانا ہے. اگر آپ الیکشن کمیشن کو آج اتنی ڈیٹیل دے دیں گے کہ وہ کسی کی اپوائنٹمنٹ چیلنج کر کے ایک پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھ سکتی ہے بائی ٹیکنگ اوے دا سمبل, تو دیٹ انٹرپریٹیشن would be, I think, too serious and not proportional to the issue. It would be disproportionate to the penalty that is being visited, and that is why my interpretation of 215 is کہ یہ political party الیکشن کمیشن کو اجازت نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اتنی ڈیٹیل میں چلی جائے کہ اس کی اپوائنٹمنٹس پچھلے 10 سال کی دیکھ کے فیصلہ کرے کہ یہ الیکشن درست نہیں ہوا. یس, میں امیجن کرتا ہوں بڑی بات کہ ایک پولیٹیکل پارٹی آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہی, آپ کو آڈیٹڈ اکاؤنٹس نہیں دے رہی, تو آپ اس کو ڈی لسٹ کر دیں. Virtually, sir, my submission is that virtually I am made, I am dissolved. I am virtually dissolved. I can't participate in this election. وہ جو آپ کا جو میں کیس کا تذکرہ کر رہا تھا, PLD 2018 Supreme Court 366. جی sir. You wanted and you got from this court through short order where you were well represented, and someone else suffered as a consequence of which the very concept of party head was removed. Detailed reasons follow in PLD 2018 Supreme Court page 370. Then you were very much against, for the very concept, and as a consequence of it you managed to get certain results which you did not have. ابھی ہمیں باتیں کرنا نہیں چاہیے, مگر آپ دیکھیں یہ اصول جو ہوتے ہیں نا, sometimes یہ آپ کو تنگ کرتے ہیں جب آپ پاور میں ہوتے ہیں. اس وقت نظر انداز مت کیا کریں. اس وقت آپ نے نظر انداز کیا, you secured a benefit, you got your man in the chairman's seat. ٹھیک ہے, I don't know if he's standing with you or not, I don't know. ٹھیک ہے, you are member of that house we are talking about. I know, and you know exactly what we are talking about. I know. And who has brought the resolution? One of those persons who was left without any sort of a party head discipline procedure. یہ سارے ہسٹوریکل فیکٹس ہیں سر. ہسٹوریکل نہیں ہے تو آج کی تاریخ ہے, یہ کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے. کریکٹ. دیکھیں نا یہ جو یہ آپ یہ جو بار بار یہ جو لیول پلینگ فیلڈ پہ ادھر بھی ذرا دیکھ لیتے. پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہم کسی کو نہیں دیں گے ان دا گائز آف لیول فیلڈ. ابھی آپ کو منت سماجت کر رہے ہیں بھائی الیکشن کراؤ, بس اتنی سی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ کانسیکوینسز ہیں, وہ یہ ہوگا وہ ہوگا, ہو سکتا ہے سارے ہوں کانسیکوینسز. بھائی اب ایک تو وہ ہم کیا کریں, اس کا ہم نے تو نہیں کیا, نہ انہوں نے کیا, وہ تو آپ نے اپنے اوپر ایک خودکش حملہ کر دیا اس طرح سے. ان کا کہنا یہ ہوگا میں کیا کروں اگر آپ قانون پہ عمل نہ کریں, میں کچھ نہ میں دیکھتا رہوں. جی تو ایک تو یہ ہوگا. دیکھیے اب میں نے پوری بات کر لوں. دھرنا کیس میں انہوں نے آ کے موقف لیا, کاسمیٹک ہے قانون. جو بات آج آپ کر رہے ہیں, آپ نے خود اس کا ریویو فائل کیا. ہم نے ان کو کہا کہ آپ مذاق بنا رہے ہیں پاکستان کے قوانین کا کہ کاسمیٹک ہیں. انہوں نے بھی فائل کی ریویو, انہوں نے وڈرا کر لی. آپ بھی آئے ریویو میں, آپ نے بھی وڈرا کر لی. ٹھیک ہے, تو وہ بات کاسمیٹک تو نہیں رہی پھر قانون میں. اب اس وقت کی باتیں ہیں, لوگوں کے انٹرسٹ مختلف ہیں. دیکھیے یہ اب الیکشن سے مجھے لگتا ہے, اب لاسٹ ٹائم بھی جب ہو رہا تھا یہ آپ کی مخالفین, اب یہ آپ سیاست میں جا ہی رہے ہیں نا, آپ کے مخالفین کہہ رہے تھے دوبارہ فریش الیکشن کرا, آپ نے کہا نہیں کرائیں گے. پھر ہاؤس ڈیزالو ہو گیا, سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ یہ ایک دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے, آپ نہیں کر سکتے ہیں ڈیزالو. دیکھیے آپ نے وہ تو آئین کی خلاف ورزی ہوئی ادھر, یعنی کیسے کیا صدر نے آن دی ایڈوائس. مطلب دیکھیں یہ وہ صرف مانگ رہے تھے الیکشن کرا لیں, آپ نے کہا نہیں کراتے ہیں. پھر انہوں نے کہا اچھا الیکشن نہیں کراتے, ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آتے ہیں. بھئی یہ جمہوریت ہے, you win sometimes, you lose sometimes, but principles should be sustained. You can't keep shifting. بھئی from اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں, وہ وجودین صاحب بھئی اصولی آدمی تھے جہاں تک مجھے, ہم سب مانتے ہیں ان کو. وہ الیکشن وہ آپ نے ان کو ہٹا دیا. مطلب الیکشن کا مسئلہ کیوں ہے صرف آپ کی پارٹی کو, باقیوں پارٹیوں کو کیوں نہیں ہے؟ سب کو ایسے ہمیں بہت فیوریٹ وجودین صاحب تو آپ ہی نے چنا تھا نا ان کو, ہم نے تو نہیں چنا تھا. لیکن سر میں آپ کو بتاؤں گا بڑی اچھی بات ہے
कि the principles should stand the same, whatever the situation. और ये जो आप बात कर रहे थे पहले केस की, और हमने आपको अप्रिशिएट उसके किया बाद कि आपकी पार्टी लाई इलेक्शन हो, फिर आपने फिर आइन बदल दिया, पैनल सिस्टम ले आए, खैर वो अलग बात है, मगर तो वो उसके बाद आपको याद होगा कि जब इन द पंजाब असेंबली सिचुएशन केम द थिंग्स रिवर्स. एब्सोल्यूट पावर corrupts absolutely. बस That you is should be scared of correct. absolute power. Yeah, absolutely, and that is why one should मेरे पास always भी एब्सोल्यूट पावर था, मैंने कहा नहीं, मैं मुझे छोड़ दें, हमारे दो और दो के साथ चला जाए. I was surprised. तो एब्सोल्यूट देखिए I was surprised in fact, बल्कि ऊपर वाले frankly I was thinking कि आप जब आएंगे तो आप कहेंगे नहीं, ये तो अब मेरा मौका आ गया, I'll leave that. But your lordship. चलिए खैर कोई अब आगे बढ़ते हैं. जी. So sir, my ground, so this is my ground that by taking away and denying the symbol on the ground of irregularity in the intra-party elections, it is violation of Article 17(3). और जो इस पे इसी सेट में जो चौथी जजमेंट है सर, is PLD 93 Supreme Court 93 Supreme Court 473 जी. और इस जजमेंट में this is Nawaz Sharif judgment. So almost all political parties, as your lordship rightly said, have been hurt and at some point in time come paying for Article 17(3). और इस केस में भी सर अगेन बहुत elaborate judgment है जिसमें पेनम्बरा राइट्स का जिक्र किया और बार बार ये कहा कि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी ले आए सर, and that was of political justice and political rights. And वो कॉन्सेप्ट लेके आए from the preamble of the constitution कि political justice and political rights भी एक चीज होती है, and that has to also be read into Article 17. और political justice का preamble में जिक्र किया. So the relevant pages that your lordship may see, actually there are many of them, but from page 515 till 519, and then 532 to 537, and then your lordship will see 615 to 618, and page 665. So that is my ground number 2, your lordship, that please, number 1, the proper interpretation when read with Article 17 of the law is that it does not give any power to Election Commission to deny me a symbol, even if I've done irregularity in the election. And number 2, that the interpretation, if accepted, of Election Commission would be that interpretation would squarely fall contrary to Article 17. My third ground, your lordship, is that ECP is not a court of law. And for that proposition, I will refer to 2 judgments. Muhammad Salman's case, which is 2021 SCMR 1675. And the second case is Faisal Wada's case, 2023 SCMR 370. Now, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना फैसल वार्ड वाला केस? हाँ जी बिल्कुल. डिस्क्वालिफिकेशन का इशू तो नहीं है यहाँ? नहीं, मैं only one point. I am quoting these cases only for one point, that ECP is not a court of law. That is what was held. It's a constitutional body, but is not a court of law under Article 175. Cannot undertake trials. It cannot undertake trials.
पावर दिए मैं ना उनको, फिर वही बात फिर दोबारा आ गई कि वो शो कॉज देंगे, हियरिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे, वो तो नहीं वो पावर ये सिर्फ द डिस्प्यूट, वही तो सारा इशू इतनी देर से, वही तो हम बात कर रहे हैं आपसे, पावर दिए हैं, अब वो उसको हम चैलेंज कर रहे हैं, आप या किसी ने क्या चैलेंज किया है, वो एक अलग इशू है। सर वो मेरा पहला पॉइंट हो गया, वो उसमें मैंने सबमिशंस कर दी। हो गया, बट यू आर अगेन रिवर्टिंग बैक। No, I'm not. This is the second, third point, sir. ये 215 This is now a very important point for me. It says what my point is this. में 215 सबसेक्शन 5 में उनके पास पावर है शो कॉज देना, उसके बाद आपकी हियरिंग। Sir, that is for not giving a document. का तो इशू या नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ अगर नहीं है, आपने उसको चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में उस सेक्शन को। सर मुझे नहीं करने की जरूरत, मैं तो कह रहा हूँ 215 में है ही नहीं। चलिए जजमेंट बताएं, इसका रेलेवेंट पोर्शन बता दें क्या है। 221 क्या 1675 जी, इसका रेलेवेंट बेसिकली सर इसका सिर्फ प्रिंसिपल एक है। हाँ बता दें। प्रिंसिपल सिर्फ ये है, मैं खाली ये कोर्ट इसलिए कर रहा हूँ, आई डोंट नीड टू रीड देम, इज दैट ECP is not a court of law. And my point is that a dispute regarding intra-party elections is a civil dispute. If we agree with you, naturally it's not a court of law. Correct. But it is a constitutional body granted certain powers directly under the Constitution, and the Constitution envisage grant of further powers to it under statute. So whether you want to call it whatever you want to call it, so it's a constitutional body. So I am saying statute is not giving that power. वो मेरी side वाली A court of law can be abolished by law. जी. A statutory body cannot be abolished. Difference between jurisdiction, abolishment, jurisdiction and power की बात कर रहा हूँ. So my point is this कि the intra-party election is a civil dispute. Article 219 Constitution का जिसमें power delegate होते हैं, such other functions as may be specified by an act of Majlis Shura Parliament. जी ये आपने पढ़ लिया. Election Act 2017 बना है वो. सर वो मेरा अब आपका जो सिविल कोर्ट है ना जी, वो आइन नहीं इस्टेब्लिश करता है, वो आइन रिकग्नाइज करता है अंडर आर्टिकल 175 है. आई एग्री. तो वो मगर इन आईनी इदारा है, ये हमारी तरह है, सुप्रीम कोर्ट हम भी आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है, ठीक है, ये हम इनके ऊपर नहीं, हम इनके बराबर हैं, मगर अगर ये गलत काम करेंगे वो अलग बात है। तो इसको आप कोर्ट ऑफ लॉ तो इसके नीचे आएगा, आईनी इदारे से नीचे आएगा ना कोर्ट ऑफ लॉ, सिविल कोर्ट ऑफ लॉ। आई डोंट थिंक सो, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ लॉ। नीचे नहीं आएगा, इट विल हैव इट्स ओन जुरिसडिक्शन, दे विल हैव देयर ओन जुरिसडिक्शन। नहीं बट सो अपनी अपनी जुरिसडिक्शन में दे आर किंग्स। सपोज कल एक लेजिस्लेशन आता है, हाँ जी, वो सिविल जैसे वो कहते हैं 50,000 से 1 लाख जुरिसडिक्शन करते रहते हैं ना जी, चेंज करते रहते हैं, मतलब कोई चीज एक्ट ईसीपी के पावर कम नहीं कर सकता है। टू द एक्सटेंट ऑफ जनरल इलेक्शन एक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ जनरल इलेक्शन, लेकिन जो भी आइन में दर्ज है, जो भी आइन में दर्ज, आइन के खिलाफ तो कोई लॉ नहीं हो सकता। हाँ, तो मगर देखिए सिविल कोर्ट के ऊपर नीचे हो सकते हैं जी, उसकी जुरिसडिक्शन को हो सकती है, मतलब नीचे बहुत सारे कह सकते हैं कि ये एक कोर्ट को अबॉलिश भी कर सकते हैं। करेक्ट। सिविल अपील, अच्छा अब रिवीजन नहीं होगी, डायरेक्ट अपील होगी, सेकंड अपील होगी, बाय लॉ नहीं होगी, देखिए तो ये सारे चीजें कर सकते हैं, लेकिन बाय लॉ आप एसीपी को नहीं छू सकते हैं। करेक्ट। लेकिन फिलहाल हमारा पोजीशन ये है पाकिस्तान के कानून की, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब आपका कोई सिविल डिस्प्यूट होगा तो एक प्लेनरी जुरिसडिक्शन है ऑफ द सिविल कोर्ट्स कि जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं दे विल गो देयर। सो यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई। हमने अगले दिन बहुत वक्त निकाला इस पे, प्लीनरी जुरिसडिक्शन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f का, भाई हम सोच रहे थे कोर्ट ऑफ लॉ से मुराद क्या है, बहुत हमने लंबे चौड़े इस पे बहस सुन चुके हैं। सही, तो वो आपको दोहराने की जरूरत नहीं है। So I'll be very short on that. My point is this only कि dispute। और साहब that is all right? हमने इनको कहा था अटॉर्नी जनरल को, ठीक है सब कुछ या नहीं? योर ऑनर, देयर वर यस नो 4 डालों में लोग आए, निकाह पोछते। भाई अभी मेरे घर सिचुएशन क्या है? इट्स अ वेरी सीरियस। जब वो अभी आप चौधरी साहब को बुलाए, चौधरी साहब हमें यहाँ नहीं करना है, प्लीज गो एंड सॉर्ट इट आउट राइट नाउ। और नहीं आप यहाँ ना बात करें जी। क्या My lord, I have spoken with the IG, I have spoken with the Secretary Interior, I have taken in loop the Attorney General as well. मैं जैसी कोई information मिलती है वो they are finding out कि क्या हुआ क्या है, whatever it is, वो अभी आके तो मैं फिर बताता हूँ जी कोर्ट को। नहीं, we want it fixed. My lord, we want it fixed.
My lord, it will be. It will. It will. Gaur Sahab, if you want to accompany him, you can go. Your Honor, मैं सिर्फ we are hearing आप नहीं देखिए ना फिर आप ये आप Your Honor, अगर मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा इस कोर्ट का भाई वकील हूं, अभी तो हमने किसके कहा ना सामने if he doesn't, if they don't Your fix Honor, it, then we'll see. we do not have a trust. Just bear with me for a second. आप मेरी बात अली जफर साहब, Your Honor, सिर्फ आप प्लीज देखिए वो we don't want to detract. Your Honor, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ. To fair trial को, which says for the determination of his civil rights and obligations or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. My submission is that since ECP is not a court of law, in order to determine this controversy, if there's members, let us say, dispute bhi ho jaye, so in order to determine the controversy, it cannot assume a jurisdiction of a trial court. A member has to go to the court and get a decision from the trial court itself. And इस केस में कोई प्रॉपर ट्रायल हुई भी नहीं. ये तो समरी मैटर में, समरी प्रोसीडिंग्स में कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया. They just decided their hearing हुई, questions पूछे और ने कहा जी we are not satisfied with your appointments. अगर ऐसी बात थी तो ठीक है, हमें भी एविडेंस लाने दें, उनको भी लाने दें, and एक प्रॉपर ट्रायल करें if they have the jurisdiction, assuming that they do. My first point is they don't have the jurisdiction, but assuming that they do, कम से कम मुझे इतना बड़ी पेनल्टी दे रहे हैं, मुझे फिर आप प्रूव करने दें कि मैंने ये किया है इलेक्शन या नहीं किया. Can't be done on just one person standing up and saying जी मैं नॉमिनेशन पेपर लेने आया था, मुझे नहीं मिले, जबकि उसने पैनल भी नहीं लेके आया कोई बंदा. जी सर, my next point was raised regarding the territorial jurisdiction of the Peshawar High Court. Your Lordship, territorial jurisdiction pe a lot of judgments have come by now and the law is very well ये वजाहत कर दीजिए कि वो जो पिटीशन आपने फाइल की जिसका 5 मेंबर बेंच बन गई जी लाहौर में जी, वो एक और पिटीशन भी उसके साथ मुंसलिक हो गई जी, एग्जैक्ट वही इशू था इलेक्शन का, तो वो आपने या तो उसको विड्रॉ करते कुछ करते, आप उसको अबैंडन करके पेशावर कैसे चलेगा, ये इसका जवाब देते हैं. जी मैंने सुना था आपने कल इसकी ऑब्जर्वेशन की थी. सवाल पूछा. हाँ जी सर, इसमें पोजीशन ये है कि पहली बात तो ये है कि जो सेकंड पिटिशन है जो आइडेंटिकल इसी इम्प्यून्ड ऑर्डर को चैलेंज किया गया है और उस पे जस्टिस जवाद ने कहा है कि ये एक ऑर्डर भी दिया और उसके बाद उसकी ICA हुई, दैट हैज नथिंग टू डू विद PTI और एनी ऑफ द पीपल हेयर. वो किसी ने फाइल कर दी होगी लाहौर हाई कोर्ट में,
لیکن لاہور آپ نے ڈسون بھی تو نہیں کیا ان لوگوں کو, آپ مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ وہ آپ ہی کے لوگ ہیں. وہاں پہ گجرانوالہ کے صدر ہے جی. ہوگا سر, ہوگا, بٹ کوشچن از دیٹ آئی ہیو نو کنٹرول اوور سو مینی پیپل. بالکل اس سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے, وہ تو اس کے ٹائٹل میں لکھا ہے گجرانوالہ کا صدر ہے وہ پی ٹی آئی. میں تو خود پٹیشن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ کسی انڈیویجول نے فائل کر دی ہوگی, انڈیویجول نے فائل کی, پی ٹی آئی کی نہیں ہے یہ بات. ڈونٹ اس کو آپ ڈسون کر رہے ہیں, وہ تو اس نے لکھا ہے. تو ہم یہ آپ کی پشاور والی پٹیشن کو کیوں نہ تصور کریں کہ وہ بھی انڈیویجول نے فائل کر دیا. وہ تو پی ٹی آئی لکھا ہے, اس نے بھی لکھا ہے. نہیں اینی وے, وہ اس میں سر ہوا یہ کہ میں اس کی بات نہیں کر رہا تھا, میں وہ دوسری میں پہلے 5 ممبر کی بات کر رہا ہوں. اب وہ جسٹس جواد خواجہ صاحب نے ایک بڑا اچھا آرڈر پاس کیا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ چونکہ خواجہ صاحب یا جواد حسن صاحب, جسٹس جواد حسن صاحب, انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ یہ 215 کو چیلنج نہیں کیا ہے. وہ تو کہا انہوں نے, آپ نے نہیں, وہ جو بھی پٹیشنر تھا, لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ میٹر چونکہ پینڈنگ ہے پشاور ہائی کورٹ میں, اور پشاور ہائی کورٹ وہ بھی بات کی ٹیکن کاگنیسنس, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیل ود اٹ. اوپینین بھی دے دیا اپنا دے دیا, وہ ٹھیک ہے, ان کو دیکھیں یا ایک چیز کرنا چاہیے تھی دوسری, ٹھیک ہے, تو انہیں دونوں چیزیں کر دی. بٹ بیسکلی میں اس کو ذرا پازیٹیو دیکھتا ہوں, اور میں کہتا ہوں چلے اس کو نظر انداز کریں 2 منٹ کے لیے, مگر دوسری کیا تھی سر, جو 2 پٹیشن ہیں اس کی بات تھی. جو پہلا آرڈر تھا, جو پہلا آرڈر پاس کیا تھا, وہ پاس کیا تھا الیکشن کمیشن نے, جس میں یہ کہا تھا کہ آپ 20 دن کے اندر, پہلا الیکشن ہمارا کل عدم قرار دے دیا انہوں نے. جی, ہم نے جس طرح میں نے کہا فیصلہ کیا کہ ہم یہ تو الیکشن کرا لیتے ہیں, کم از کم ان کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں, بٹ وی ول چیلنج دس آن دا لیگل گراؤنڈز ان لاہور اس لیے بیکاز وہاں ایک فل بینچ بنا ہوا ہے ڈیلنگ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کیوں چیلنج کیا آپ نے لاہور میں, جب وہ انڈر چیلنج تھا لاہور میں, جی وہی لسٹ, وہی ایشو آف پشاور کیسے لے گئے ڈیورنگ دا سبسسٹنس آف دا پشاور. وہ لسٹ نہیں لے کے گئے, دیٹ از ویئر دا رانگ امپریشن واز میڈ. دیٹ لسٹ واز نیور ٹیکن بائی اس, دیٹ واز دا فرسٹ آرڈر وی چیلنجڈ. اس کے بعد ہم نے پشاور میں جب یہ کیا دس پرٹیکولر الیکشن, سیکنڈ الیکشن, تو ای سی پی نے ہمیں یہ نوٹس دے دیا کہ آپ کا یہ الیکشن بھی ہم شاید نہ مانیں. سو ہم نے اس کو روکنے کے لیے ہم چلے گئے پشاور ہائی کورٹ. نہیں تو لاہور میں کیا کمی تھی سر؟ کوئی کمی نہیں تھی, کوئی کمی نہیں ہے, بٹ کنکرنٹ جوریسڈکشن چلا رہا ہے نا پرانا, کوئی نیا ایشو تو انہوں نے نہیں کھڑا کر دیا. بٹ اٹ واز ناؤ ریلیونٹ اونلی ٹو دس پرٹیکولر, کہ یہ اس میں کیا ان کو غلطی نظر آئی. پہلے کی غلطی تو چلے ہم بھگتیں گے یا اس کو کریں گے بحث, اس میں کیا غلطی لگائی ہم نے. وی وینٹ ٹو دا پشاور ہائی کورٹ. پشاور ہائی کورٹ نے کیا کہا, وائی, بیکاز دیٹ واز اے کنکرنٹ فائنڈنگ اینڈ اٹ واز مائی چوائس. It was by choice. We wanted to go there, so we went. Plus, how can you do that? So 3 of the petitioners, ایک تو پشاور میں تھا, اور 3 of the petitioners جو تھے وہ وہاں کے ہی ہیں, کے پی کے کے. So اگر بلوچستان کے ہوتے تو آپ بلوچستان چلے جاتے. I don't know what I would have done, لیکن basically that was the reason. As I'm saying. اب ہوا یہ سر کہ جب ہم گئے پشاور ہائی کورٹ, تو پشاور ہائی کورٹ نے کہا نہیں, میں یہ الیکشن کمیشن کو نہیں روکتا, آپ الیکشن کمیشن کو کہہ دیں کہ آپ فیصلہ کریں, دین وی ول لک ایٹ اٹ. سو ہائی کورٹ نے وہ ڈسپوز آف کر دی پٹیشن. جب الیکشن کمیشن کے پاس واپس گئے, انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. سو وی وینٹ بیک ٹو دا ہائی کورٹ اگین. بٹ Lahore is still pending. We checked with the people. They said yesterday it was fixed, both the petitions, before a 5-member bench. جی اٹ واز, اور بلکہ آپ کے آئی تھنک آفس نے غلط بتایا آپ کو شاید, کہ اٹ واز آئی ہو ساٹ دا انجرمنٹ. I had actually gone from Peshawar to Lahore to attend those cases, لیکن ہوا یہ کہ وہ بینچ خود ہی ڈسچارج ہو گیا. ٹھیک, سو پینڈنگ تو ہے نا, پینڈنگ ہے. وی انٹینڈ ٹو withdraw that because it has become infructuous, but that اگر جب وہ لگتا ہے تو we will do that, but it is not something that is connected directly with this as we speak. So وہ ایک just telling you, according to Mr. Makhdoom Ali Khan, the same matter directly in issue is sub judice before Lahore High Court, and یہ ان کا contention ICA میں تھا.
نہیں وہ other case, not this one. نہیں ہم WP اس کی بات کر رہے ہیں. یہ WP وہ I think I don't know why. نمبر بتاتا ہوں آپ کو 81712023 which was clubbed with WP 332 of 2018. Sir, if my learned اس میں کیا ایشو ہے؟ آپ تھے، آپ اس میں کاؤنسلر ہیں. if my learned friend نہیں اس میں کیا ایشو کیا ہے ان دو میں؟ سر اس میں ایک میں ایشو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ کیس میں، وہ تو الگ ہو گیا جی. اب WP 1171 کا بتائیے. ایک ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ یو ول ناٹ، نوٹس دیا کہ یو ول ناٹ بی اے پارٹی ہیڈ، اینڈ آپ چونکہ پارٹی ہیڈ نہیں ہیں تو یو کی ناٹ فنکشن اور کیری آن. جو آرڈر پیش کیا آپ نے دیکھے نہیں، وہ الیکشن کے بارے میں جی. اور ایک ہے سر 3-4 ہے نا. ایک ہے انٹرا پارٹی الیکشن جو کہ ہے پہلا جو آرڈر تھا 23 والا، جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ آپ کا پہلا الیکشن ہم کل عدم قرار دیتے ہیں. وہ والی وہ تو ہے، اس کو اسی کی بات کر رہے ہیں سر. وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے اس کے. دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا پریویس الیکشن. That is not relatable to this particular election or these allegations. Naturally, it could not be related to this elections. Nor these allegations. Because this election took place subsequently. Correct. But the chain goes back to the same. تو chain کی آپ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ اگر آپ اس طرح دیکھیں, but it does not stop me from going to any other. Okay. The only question is whether the Peshawar court had the territorial jurisdiction. Mr. Mahdum Ali Khan candidly conceded that it does, provided you had not invoked the jurisdiction of the Lahore High Court and the matter was pending there. That's his contention, right or wrong? My contention is very simple answer to that whenever there is a concurrent jurisdiction between 3 or 4 courts, the litigant has an option to choose any one of them. But having chosen, you have to stick with it. Yes, and it is for the court to determine that you want to continue. Jisa Jawad Sahab ne kaha that I don't want to continue with this case because it is already pending before Peshawar High Court. Propriety demands I should not do it. They can decide that. There's no quibble with that proposition. That is fine, provided it's the same case. Provided it is the same case between the same parties, of course. But uski copy hai writ petition WP kya number hai iska? हाँ? लड़ाई नहीं है शायद, नंबर देखो. आगे सर, अब आ गया जी क्वेश्चन. So I will leave I will not then, if your lordship wants, I'll tell the judgments of the territorial jurisdiction because वो एक sequence में हैं. But if that's been conceded कि territorial jurisdiction Peshawar High Court की थी, तो then I don't want to waste the honorable court's time. No, he's not conceding. He is contesting. He's saying if there was no case Lahore, fine, go to Peshawar. But when the case you chose Lahore, now stick to Lahore. That's what he's saying. That's what he's saying, but as far as the territorial jurisdiction of the कि थी कि नहीं थी, independent of the. नहीं, independent तो नहीं कर रहे ना, वो ये बात ये कह रहे हैं. So my submission is this. On that point, I am giving the judgments only to your lordships, and it started with PLD 68 Supreme Court 387 on the point of territorial jurisdiction. On this point, when 2 courts have concurrent jurisdiction, you invoke one, can you go to another one? That's one बताएं. वही है, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ. PLD 68 Supreme Court 387 and then 2009. ये कोई आप पेज तो पढ़े ना इसका. सर मैं I don't want to read this because आप पढ़ लेंगे, वक्त नहीं मिलेगा ना पढ़ने का. या तो आप अबैंडन कर रहे हैं या हमें कोई पेज बताएं. अब पूरा आप जजमेंट कहाँ बैठ के पढ़ेंगे? चलिए ठीक है सर, पढ़ लेते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं. मैं तो I was just trying to say that this is not a point that I am going to insist too much on. वो जुमला बता देना, वो वाला किधर लिखा है कि 2 कोर्ट में जुरिसडिक्शन इन्वोक कर लें, फिर भी आप दूसरा कर सकते हैं. जी How much longer time? Sir, I'm going to try and end. I'm trying to end fast because our time with the symbol issue is. मैं आपको पुश इसीलिए कर रहा हूँ. मैं तो सर कोशिश कर रहा हूँ कि 15-20 मिनट ठहर जाएं. क्या करें? क्या करें?
I'm just trying to finish this faster so that I can actually try and get a judgment so that we can decide which way we have to go. Because time factor is, I've been told, is very important. So your Lordship will see that if your Lordship looks at page 7 at PLD, یہ والا تو ختم کر لیں نا 68. میں آپ کو شارٹ ٹو کیپ دا ٹائم شارٹ. ہم پھر نہیں پڑھیں گے یہ, آپ نہ پڑھیں سر بیشک, پھر چھوڑ دیں. میں آپ کو ریلیونٹ ہے, میں ریلیونٹ بات ہے تو وہ پڑھ لیں نا. ٹھیک ہے سر. میں آئی تھنک 209 CLD 1498 اگر آپ کھولیں. کون سی؟ PLD 2009 CLD 1498, یہ LPG ایسوسیشن کیس ہے. یہ تو لاہور ہائی کورٹ کا ہے. اس کیس کو سپریم کورٹ کا ہے ججمنٹ. جی اسی کو سپریم کورٹ نے پھر اور ہر کورٹ نے اس کے بعد فالو کیا. سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے that also your lordship will see, but I just wanted to read 192. یہ LPG کیس ہے فیمس, اس کو فالو کیا جاتا ہے. کس پوائنٹ پہ؟ یہ پوائنٹ ایسے ٹیریٹوریل جورسڈکشن پہ. نہیں وہ اس پہ آپ جنرل پرنسپل ہمیں نہ دیجیے نا. جی وہ تو ہم آپ سے ایگری کر رہے ہیں. آپ کو جو صرف سمپل جو انہوں نے ان کا آبجیکشن میں نے آپ کے خدمت میں پیش کر دیا کہ اس کا جواب دے دیجیے. میرا جواب تو سمپل ایسے کہ that does not. آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں کر بھی دوں لٹیگیشن پھر بھی میں جا سکتا ہوں, اس پہ کوئی مجھے پریسیڈنٹ دے دیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ میرا پروپوزیشن سن لیجیے, بیکاز آئی تھنک مے بی آئی ایم ناٹ دیٹ کلیئر. My proposition is if there are two concurrent jurisdictions of high courts and Pakistan ka system aisa hai ki hamari provinces hain, to me each high court is a supreme court of that province. Now if there are two high courts with concurrent jurisdiction, both will have a right. I agree with you. Okay. Number two, if I have filed a case, if a person has filed a case in one high court and on the same subject matter without any difference, a second case is filed in the second high court, propriety demands that the second high court should say that the first high court is dealing with this matter and I don't want to deal with it and send it back. No, propriety of the petitioner demands that he restricts himself to the court that he elected to go in first. No, but maybe say suppose ایک ہائی کورٹ میں آپ نے پٹیشن فائل کر دی, ٹھیک ہے, آپ کو اسٹے چاہیے. جی اب یہ الیکشن نہیں, ایک عام بات کر رہے ہیں. جی ادھر سے آپ کو اسٹے نہیں ملتا ہے, کوئی ایکسائز ڈیوٹی لگ گئی, کوئی کسٹمز ڈیوٹی لگ گئی, کچھ بھی ہو گئی, تو آپ نے کہا چلو یار میں فلاں ہائی کورٹ چلتا ہوں, وہاں میں اسٹے لے لیتا ہوں. جی یہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے ایسے اصول. وہ تو صرف دیکھیں, یا تو آپ اس کو ڈسمس کروائیں, وڈرا کروائیں, جو بھی. آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پرووائڈ اے سولوشن. برہم سنگھ, جب آپ نے ایک چیز کا انتخاب کر لیا پھر آپ اس پہ ادھر سے ہٹ نہیں سکتے ہیں. سر بالکل صحیح. اگر تو ایک ہو سکتا ہے کہ دو الگ الگ لوگ, ایک شخص نے وہی لیوی بلوچستان میں چیلنج کر لی, اس نے سندھ میں کر لی, تیسرے نے لاہور میں کر لی, مگر وہی شخص تینوں جگہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن سر کوشچن از ریئلی کہ اٹ ہیز ٹو بی دا سیم cause of action. It is very straight on, very clear here. In your case, what is the cause of action? Cause of action in the first case is my first election. Election is the cause of action. نہیں سر, الیکشن تو اس طرح ہر الیکشن ہوتا ہے سر. If I am supposing میرے nomination papers جو ہیں same nomination paper on the same ground have been rejected in Mian Wali or in Islam Abad or in Lahore, I will file 3 petitions on the same issue but on different cause of actions. Yes. Right? And there could be a conflict ultimately in 3 judgments. But you can't go to Peshawar. Supposing I'm پشاب سے لڑ رہا ہوں میں, تو I'll go there. اگر اس کے صوبے میں آتا ہے تو ادھر جائے گا. تو میں کہوں گا ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے, then question will be cause of action. Cause of action کون سا والا؟ ای سی پی کا ایلیگیشن ہوتا کہ آپ نے باقی تو سارے الیکشن صحیح کروا لیے, مگر یہ خیبر پختونخوا والا جو پروونشل الیکشن ہے یہ صحیح نہیں کیا, پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یا ان کا ایلیگیشن ہوتا ہے کہ جی وہ لاہور والا آپ نے صحیح نہیں کرایا, وہ لاہور میں پٹیشن ہے. مگر اگر سپوز ای سی پی کل آپ کو نوٹس دی, آپ کا بالکل الیکشن بہت زبردست ہوا, مگر آپ کا جو پروونشل چیپٹر ہے وہاں کے لوگ خوش نہیں, ان کو آپ نے موقع نہیں دیا, تو وہ بلوچستان میں جا کے پنجاب والا نہیں کر سکیں گے پھر.
Sir, let me put it this way. Mr. Gohar is he's aggrieved by this order. He's aggrieved by the second order. یہ فائل کرنا چاہتے ہیں پشاور میں. What does stop him from doing that? Why can't he do it? Of course he can. But the parties come before us. Party ہے sir اس کیس میں پشاور والے. تو issue ہے. He's a party in the Peshawar High Court. The question. He chooses to file in Peshawar in respect of the election that was challenged. Party. جی. Après vous, کیا ہے فرینچ میں کیا après vous le deluge, whatever. So he can't say I'm the party. No, but he is appointed. He is the one who got elected. He has been removed. As have other. چلیے خیر آپ نے یہ بات ہم سمجھ گئے مگر ان کا objection یہ تھا. چلیے میں سمجھ گیا ان کا. But my response is this: it's not the same cause of action, and there are different parties, and they are entitled to file in Peshawar, and Peshawar has the territorial jurisdiction. So simply because there is another case pending in the Lahore High Court, should not. جی ٹھیک. جی. Now, sir, moving on. 645 پہ. نہیں ہم اپنا کام کریں آپ بتائیں. جی بس صرف یہ میں کہنا چاہ رہا تھا I can multitask. وہ پارٹیز اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو 14 لوگ تھے جو پٹیشنرز تھے اس میں جو کمپلیننٹس تھے سو کالڈ وہ بھی پہلے کیس میں نہیں ہے. جنہوں نے 14 لوگوں نے فائل کی کمپلینٹ وہ بھی لاہور والے کیس میں نہیں ہے. پٹیشنرز بھی لاہور والے کیس میں نہیں ہیں. نہیں وہ 14 والے پہلے کیس میں نہیں تھے. نہیں آپ تو ہیں نا سر. آپ ان کو نا پارٹی بناؤ تو کیا کریں. وہ پھر it will be misjoinder because they were part of the second order. چلیں. So یہ تو I think is a very I mean I'm very. یہ انہوں نے پٹیشن لگائی ہوئی ہے پیج 645 پہ. جی. اس کی پارٹیز کون ہے سر؟ یہ تحریک انصاف تھرو اٹس سیکریٹری جنرل عمر ایوب خان. Simple. And number 2 is Imran Ahmed Khan Niazi. Correct. Both of them are not parties. Imran Khan is not party here. لیکن ایسے تو نہیں ہو سکتا. یا تو سے he has got nothing to do with the party. He's not party here in this second petition. دیکھیں یہ تو نہیں کہ آپ کسی کو پارٹی نکال دو. ہم لسٹ پہ جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. تو لسٹ پہ versus election commission. وہ تو آپ 6 لوگوں کو اور پارٹی بنا دیں. آپ کے پارٹیز are different. جی. We have to see if the same issues raised. دیکھیے اب آپ اس میں مانگ رہے ہیں ڈیکلیریشن with regard to their order الیکشن کمیشن کا 23/11/2023 والا. آپ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کی آرڈر مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے والے الیکشن کا جو جون میں ہوا. تو بھائی یہی اس کے بعد مزے کی بات یہ کہ وہ فل کورٹ نے کہا کہ یہ آپ کی پٹیشن تو انفریکچس ہو گئی. آپ نے کہا نہیں. جی میں نے کہا بالکل نہیں بیکاز آئی سیڈ کہ اس کو میں آپ ان کی بات مان لیتے کہتے ہیں ہاں جی انفریکچس ہو گئی ہے. پھر انہوں نے دوبارہ میرے خلاف دیکھیے آپ یہ سن لیتے ہیں 657 پہ. When confronted with the query that since intra-party elections of Tehreek Insaf pursuant to order dated 13/9/23 passed by the Election Commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable, Sayyid Ali Zafar, advocate representing the petitioner, submits that since similar question is already sub judice before a learned full bench of this court in WP so-and-so and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. لرنڈ باقی ریلیونٹ نہیں ہے. یہ تو آپ کی اپنی استدعا پہ انہوں نے آپ کی بات مان لی اور اس کے ساتھ لگا دیا. وہی الیکشن کا ایشو ہے. پھر آپ چلے گئے پشاور. میں دیکھیں سر میں کون گیا پشاور؟ بکور Umar Ayyubs and all these people who went to Peshawar, against whom? ECP and the 14 people, in respect of what? In respect of the second election. So it is not. ہم آپ کو بتا رہے ہیں صرف یہ. اور یہ جو آپ ابھی کر رہے تھے سر, you see the thing is کہ at that particular point in time I was not sure کہ یہ میرا الیکشن سیکنڈ والا مانا جائے گا کہ نہیں, یا اس کا کوئی ڈسپیوٹ ہوگا کہ نہیں. I was thinking کہ یہ تو اب ختم ہو جائے گا, and I waited to see کہ وہ اگر مان جاتے تو پھر لاہور ہی جاتے نا. لاہور کے پاس کیا جوریسڈکشن تھی یا نہیں یہ بتائیں. لاہور کے پاس جوریسڈکشن سے میرے لحاظ سے بالکل تھی.
تو پھر وہیں رہتے ہیں نا آپ کہتے جی میں نے کرا لیا لیکن دوبارہ یہ نہیں مان رہے ہیں. ہاں کنکرنٹ جورسڈکشن تھی نہیں وہ آپ نے استعمال کر لی نا جورسڈکشن. یہ بات ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے کہ آپ کہاں جائیں. ایک جب آپ چلے گئے ادھر آپ can force me to go anywhere that we agree with you. Yes. But So I am not going to pending. It's still pending till today. I think it's a separate cause of action. And I think it's separate parties. So I was entitled to go to Peshawar. Your petition tomorrow, the Lahore High Court, 5 judges say that the election that was held by you was correct. تو یہ تو اڑ گیا الیکشن. نہیں اب تو سر دیکھیں نہیں دیکھیے اگر میں آپ نے کہا یہ الیکشن میں نے بالکل صحیح کیا اور الیکشن غلط ہے تو یہ آپ کا الیکشن دوسرا والا if I persist with the case آپ پہ نہیں ہے اب کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا. تو اس میں دیکھیے اس میں جو لوگ منتخب ہوئے تھے ان کو آپ نے پارٹی نہیں بنایا. کورٹ کہے کہ جی نہیں یہ جو الیکشن ہوا تھا ای سی پی نے بلا وجہ مسئلے کھڑے کیے وہ الیکشن بالکل درست تھا آئین کے قانون کے سب کے مطابق تھا. ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہوگا وہ لوگ جو وقت الیکٹ ہوئے تھے وہ ہوں گے آپ لوگ کہیں نہیں ہوں گے کیونکہ پھر الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے دوسرے الیکشن کی. خود الیکشن صحیح ہو گیا تو وہ لوگ بھی افیکٹڈ ہوں گے. یہ آپ پک اینڈ چوز کیسے کر رہے ہیں؟ وہ ان لوگوں کو ہم ترجیح کیوں نہ دیں؟ دیکھیے ایک سیکنڈ نا آپ کیوں ترجیح دیں اور جو پہلا الیکٹڈ جو آپ کے لوگ ہیں ان کو ہم کیوں نہ ترجیح دیں؟ آپ اگر بہت اچھا ہو اگر پہلی میری جو الیکشن ہے وہ آپ فرما رہے ہیں اگر وہ واپس آ جائے عمران خان صاحب بیکم بیک ٹو چیئرمین اینڈ اوریجنل الیکشن کمیشنز آرڈر از سیٹ اسائڈ آئی ول بی دا ہیپیسٹ مین. I will not be at all. That would be very great. It's a question of law. So that is why I'm saying that is a totally different aspect. Has he been removed as chairman? Just want to know as a fact. In fact, Election Commission issued a notice which we've challenged. It says what? The notice says that why you should not be removed as chairman of PTI because you have been disqualified under Article 62(1)(h). You accepted the point of view? نہیں we've challenged it. نہیں تو آپ نے تو ایک نیا الیکشن چیئرمین بنا دیا. جی آپ نے تو ایک نیا چیئرمین بنا دیا. نیا بنا دیا سر because of that. So I mean question میں سمجھ نہیں آئی. نہیں تو پھر کیا تو چیئرمین تو یہ ہو گئے وہ نہیں رہے ابھی تو فی الحال تو یہی ہے پوزیشن. جی پھر So that is what I'm saying کہ آپ نے بتایا تھا نا کہ آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا. نہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے سر بیکاز بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. گور صاحب کہیں جی میں چیئرمین ہوں ختم. گور صاحب کہہ سکتے ہیں لیکن نہیں آپ سے نہیں پوچھ رہے ہم کہیں گے نہیں from what I know. نہیں دیکھیے کانفلکٹ ہوتا ہے جی لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. آج ایک پارٹی میں ہوتا ہے دوسرے میں ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کسی کا. بہت سے کم لوگ ایسے جو کھڑے رہتے ہیں اپنی پارٹیوں کے ساتھ. سپوزنگ وہ خطرہ ہٹ جائے نیازی صاحب سے تو وہ دوبارہ چیئرمین بن جائیں گے. کوئی الیکشن پروسیس ہوگا. الیکشن تو سارے الیکشن ہوگا کہ نہیں ایک اور وہ نہیں ہٹتے وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں. چیئرمین جو ہے جی چیئرمین وہ سنگل پارٹ ہو سکتا ہے. پینل پہ اگر آنا چاہیں تو وہ پھر has to be a panel. You can't have re-election for a panel. So in that situation گوہر کو ریزائن کرنا پڑے گا. That's right. If he doesn't then he doesn't. منگ جیسا رہی ہوں مکہ. Okay. چلے that is how it is. That is the law. So sir, now coming to my next ground sir is my point was discrimination, Article 25. And there I would humbly submit that there are 175 political parties. And 175 kitne bole aap? Political parties. 175 almost. And out of them, not a single one کہ انٹرا پارٹی الیکشنز have been probed into like this. بلکہ چیلنج نہیں ہوئے اس لیے چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں. نہیں پروب کی بات نہیں ہے آپ نے الیکشن کرائے نہیں ہے. دکھائیں اس کا یہی تو بات ان کی ہے کہ کرا لیں الیکشن. بھائی پروب وہ نہیں کریں گے آپ کرا لیں جس طریقے سے بھی کرانا ہے کرا کے ختم کریں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں سر کیوں نہیں ہے یہ. آپ چلیں کہہ رہے ہیں بٹ میں کہہ رہا ہوں کیوں نہیں الیکشن کمیشن نے کیا. الیکشن کمیشن کا اپنا ایک پریسیڈنٹ ہے.
الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا ایک پریسیڈنٹ ہے. ہمایوں اختر صاحب کے کیس میں الیکشن کمیشن ڈزنٹ مین کہ الیکشن کمیشن کا آج ایک چیئرمین چینج ہو جائے تو وہ الیکشن کمیشن چینج ہو جاتی ہے. الیکشن کمیشن از اے کنٹینیوس اینٹی. ان کا ایک اپنا صرف ججمنٹ ہے جس میں انٹرا پارٹی الیکشن ڈسپیوٹ واز براٹ ٹو دا الیکشن کمیشن. یہ کون سے لا کے تحت؟ بڑا انٹرسٹنگ یہ فیکٹ میں بتانے لگا ہوں. روپا کے تحت ہے، پرانے لا کے تحت؟ چلیں وہ آپ نہیں مجھے دیٹ از ناٹ دا ایشو. نہیں پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ کون سا ججمنٹ ہے، بتائیں نا. وہ کوئی رپورٹر یہ آپ 853 پہ آ جائیں سر. کون سی اسی پیپر بک میں ان کی انہوں نے لگایا پیپر بک میں. میں نے ہائی کورٹ کے سامنے لکھا تھا تو ہمیں آپ نے کچھ نہیں دی ہے بک. میں ابھی 853 میں تھوڑی دیر پڑھ دوں جتنی دیر میں آ رہے تھے. جی بتا دیجیے. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its own constitution. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its constitution, there being an inbuilt mechanism providing remedy for resolution of internal disputes between members and party is to be resorted to by the aggrieved member of the party for redress, the petitioner's learned counsel could not point out any provision of law in the election laws or the Constitution of Pakistan whereby the Chief Election Commissioner could play any role with regard to the resolution of internal disputes between members and the party. The contention that the certificate was not signed by the authorized person also has no force in that on perusal of the certificate it was observed that same was signed by the authorized person. کب کا آرڈر ہے؟ This order is dated 31st October 2009. And because of this judgment, they have not touched an intra-party election of any political party. روپا کے پروویژنز کون سے تھے جو اس وقت موجود تھے جو اب نہیں ہیں 2017 کے ایکٹ؟ کوئی چینج نہیں اس میں. چینج تو 215 وغیرہ میں تو بلکہ پروسیجر ڈال دیا نا انہوں نے. یہی تو آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں. بلکہ جب یہ کیس آیا الیکشن کا ہے جی کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہو سو یہ کس نے فائل کی تھی پٹیشن؟ یہ ہمایوں اختر. یہ کس پارٹی میں؟ اس وقت پی ایم ایل جی پاکستان مسلم لیگ. اس وقت کیا بدل گئی ہے؟ اب تو کسی اور پارٹی میں جی پارٹی کے شاید اب وہ سپلٹ ہو گئی پھر پارٹیز اس کے بعد. سو یہ تو ایک اس کا کمشنر کا آرڈر ہے. سر کمیشن از چیف آنریبل چیف الیکشن کمشنر. نہیں تو اس کو کوئی نوٹس شوٹس کچھ نہیں ہوا تھا اس میں؟ سر سارے پارٹیز ہیں آرگومنٹس میں. وسیم سجاد صاحب ایک طرف سے کانٹیکٹ سمجھنا چاہ رہے ہیں نا کیا ایشو تھا ان کے سامنے. پڑھ دیتا ہوں. These are two petitions, one filed by Mr. Humayun Akhtar Khan and another filed by Mr. Mumtaz Aqdas Guraya, wherein the first petition has prayed that appropriate action be taken to remove undesired, illegal and unwarranted acts and omissions on the part of the respondent, Chaudhry Shahzad Hussain, Pakistan Muslim League and others, so as to streamline the democratic principles, whereas in the later petition by Guraya, his prayer has been that the intra-party elections of Pakistan Muslim League allegedly held on 8/7/2009 and 20th July 2009 in respect of provincial and central office bearers be declared void ab initio and against law on the subject, and further that certificate under section 12 of the political parties order 2002 be not notified, published in the official gazette. Both the petitions are being disposed of by this common order. یہ تو کوئی اور پارٹی ہے. کون سی پارٹی ہے؟ I'm not following this. Your Lordship, یہ پاکستان مسلم لیگ کا انٹرنل ڈسپیوٹ ہو گیا. ایک پارٹی گرایا ہیں جنہوں نے چیلنج کیا انٹرا پارٹی الیکشن اور انہوں نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز بھی ڈکلیئرڈ وائڈ. نہیں مگر یہ چودھری شجاعت حسین پاکستان مسلم لیگ کے صدر کب تھے؟ وہ ایک زمانے میں ہوں گے، شاید بنا دیے گئے ہوں گے اس وقت. یہ جو آرڈر پاس ہوا ہوا یہ اس کو کس لا کے تحت ہوا ہوا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 اس کے تحت ہوا ہوا یہ
جی 2002 پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت ہوا. دیکھ لیں ذرا پلیز اس میں. جی جی اس کے تحت ہوا. جی اس کے تحت It is. چلیں خیر, I can't follow this. جی. So, Your Lordship, my position is that the Election Commission of Pakistan نے اپنے آرڈر میں کہا ہے میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں نہیں, یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ان کا جو ڈسپیوٹ ہے, مگر ادھر ذرا سا فرق ہے. یہاں وہ کہہ رہے ہیں بھائی الیکشن کرا لیں, آپ تسلیم کرتے ہیں جی ہاں الیکشن نہیں کرائے, ہمیں تھوڑا وقت دے دیجیے. تو ذرا سا یہ فرق ہو گیا. جب الیکشن کرانے آپ گئے تو دوسرے لوگ آ گئے نامنیشن پیپر دیں, انہوں نے کہا جی ہمیں تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں آپ نے کرنے دیا. یہ ان کا آپس میں جھگڑا تھا کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے. یہ بھی وہی ہے سر, ہاں یہ بھی آپس میں جھگڑا. ممبرز, سو کالڈ ممبرز, جنہیں آزیوم کریں ایک سیکنڈ کے لیے کہ سو کالڈ لوگ آ گئے, انہوں نے کہا جی ہمیں نامنیشن پیپرز نہیں دیے. اس جھگڑے کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان Are you saying کہ whatever happened, دیکھیں ایک ہوتا ہے اس کو 10 ووٹ نہیں پڑے, اس کو 20 ووٹ پڑے, وہ تو جھگڑا ہو گیا, سمجھ گیا. یہاں تو وہ بھی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے الیکشن نہیں لڑنے دے رہے ہیں اور آپ نے الیکشن کرایا ہی نہیں ہے, یہ آئی واش ہے. پہلی بات تو یہ ہے کنٹینشن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کنٹینشن ہی ہے. دیر از نو پروف آف دیٹ. وہ کوئی ایویڈنس لے کے آئیں, بٹ would that proof not be resting on your shoulders? They cannot prove a negative. They cannot establish that the elections were held. No, they cannot. Nor can they establish elections were not held. جی. They can only make an allegation. Now the burden will, I would imagine, in these sort of situations, you would say, no, this is elections. اسی لیے تو سر الیکشن کی پٹیشن نے الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہوئے. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ہوئے ہیں, لیکن آپ کے irregularity تھی اپوائنٹمنٹ آف یور الیکشن کمیشن, باریکیوں میں چلے گئے. تو وہ اسی لیے اگر نہ لکھ کیا ہوتا یا ہمیں کہتے وہ کہ بھئی آپ پروو کریں الیکشن, تو ہم پھر لوگ لے آتے 500 ایویڈنس میں آتے کہ بھئی دیکھیں اس دن ووٹنگ ہوئی ہے, اس دن وہ یہ پروسیس ہوا ہے. ہم اپنے سارے جو لوگ تھے ریٹرننگ افسرز ان کو لے آتے کہ جی وہ نامنیشن پیپرز پہ بیٹھے رہے, کوئی آیا نہیں. بٹ آگے بڑھتے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. Your Lordship, next point. Where's the attorney? نہیں کچھ نہ کہ attorney general is here. My lord, he is here, but he is not in uniform. ایک second, let him not come here. When we rise, tell him to come and see me in chamber. My lord. ٹھیک. جی. Your Lordship, an issue was raised کہ Mr. اسد عمر جو ہیں وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ابھی تک ہیں. مسٹر عمر ایوب از ناٹ اے پارٹی سیکرٹری. مسٹر اسد عمر جو ہیں سر وہ ایکچولی ہی واز ڈیٹینڈ, اینڈ آفٹر ہز ڈیٹینشن ہی کیم آؤٹ and he came on the TV, on the national television, and he announced that I am resigning from my office. Why? He didn't disclose, but this was May 24th, 23. He said I can't continue. He does disclose in the document that you filed. جی. کیا ریزن دیا تھا؟ ٹھیک ہے, اوکے. So he disclosed the reason, and point being that he resigned. Now if he resigned, so Mr. Umar Ayub, who was then the deputy additional secretary general, in writing resign kiya, or that was only a media statement? It was on the basis of the statement he left his post. And then Mr. Umar Ayub Khan did he resign as a member of the party, the office holder of the party? No, he as an office holder. بعد میں سب وہ بھی ریزائن کر پارٹی بھی چھوڑ دی. پارٹی بھی چھوڑ دی. I've been informed that he's left the party now. But so the point being, he was the star of your party. جی star تھے نا. Yes, he was, I think. And I mean جو بھی ان کو مجبوری ہوگی, I don't want to go into that. ان کی مجبوری نہیں, انہیں واضح طور پہ لکھ دیا کیوں میں ریزائن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو آپ نے ڈاکومنٹ فائل کیا, unless this document is not correct. نہیں, it is. ہاں
it is correct. That is پھر the انہوں نے تو document. ریزن دیا ہے جی انہوں نے ریزن بتا دیا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں ٹھیک ہے فالوئنگ دی ایونٹس آف May 9th. جی انہوں نے اپنا ریزن دے کے وہ چلے گئے. بٹ یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز آر ویری ویلیوبل ایسٹ آف دا نیشن. جی تو ان کو ہم ڈس فنکشنل نہیں کر سکتے سر جسٹ بائی وائی شوڈ دا ادرز لیو اینڈ ہی اسٹے. ہم دوسری طرح سے دیکھ رہے ہیں جی وائی شوڈ دا ادرز لیو اینڈ ہی اسٹے. ہی مینس کیا نام ان کا اسد عمر اسد عمر. اسد عمر. وائی شوڈ ہی ناٹ لیو. وائی شوڈ ہی اسٹے اینڈ دی ادرز لیو. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے stayed there. بٹ جو آپٹیڈ آؤٹ ہی آپٹیڈ آؤٹ ہی آپٹیڈ آؤٹ. اب یہ سارے مسئلے آپ ہی کی پارٹی میں کیوں ہو رہے ہیں سر بیکاز آپ دیکھیں جو ہسٹری دیکھیں پہلے باقی پارٹی کسی اور نے کچھ نہیں کہا, کسی اور نے تو نہیں کہا کہ جا کے کرو یا نہ کرو. کون سی چوزن پارٹی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے مخالفین نے کچھ کیا ہوتا تو سمجھ آتا ہے. یہ تو آپ الیکشن نہیں کرا رہے ہیں, آپ کے مخالفین تو آپ کو نہیں کہہ رہے نہ کرو. ہو سکتا ہے بہت خوش ہوں الیکشن کرائے خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو مسئلے کھڑے کر رہے ہیں. پھر یہ بھی بات مخالفین آپ کو کچھ مطلب elections کرائے سے. So sir, to sum up, keeping you the mind and all that. So basically I have highlighted number one that there is no jurisdiction of the ECP, and that has been proved from their own judgment also, which I have quoted at the end. The fact that there is unless there is an express jurisdiction conferred on a authority, there is no implied. Number two, the fact is that Article 17 آپ کو میرے سے بہت کیا ہے. Article 17 کے تحت it is not just PTI but the public that will be disfranchised. PTI will become dysfunctional. Dysfunctional اگر ہو جائے گی just because of one person not getting the nomination paper, it is too disproportionate. It is too disproportionate election. So میں صرف sum up کر رہا ہوں. So my therefore request would be کہ also the interpretation sought کہ آپ اس کو ہمیں ٹائٹل رائٹ دے دیں اور ٹرائل کورٹ, دیٹ آلسو از ناٹ پاسبل. اگر ٹرائل کورٹ بننا ہی ہے تو پھر پوری طرح آرٹیکل 10A کو آپ فالو کریں and give us the chance to actually present before you the evidence and all that. یہ الیکشن کمیشن کو میں کہہ رہا ہوں. And then of course there's been discrimination because nobody else has been ever challenge that. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی دوسرا کمپلین نہیں کیا, لیکن یہاں تو آلموسٹ سو موٹو کیا. ڈسکریمنیشن 13 پارٹیز کو نے یہی ایکشن لیا, ان کے بھی خلاف نہیں کیا سر. اور اگر آپ وہ نوٹس پڑھیں جس سے آغاز کیا, اس میں بھی لکھا ہے کہ ہم یہ سب پارٹیز کو نوٹس دے رہے ہیں. سر پڑھ لیتے ہیں سر. 21 مئی کی جو نوٹس ہے پڑھ لیتے آپ اس میں پڑھی, اس میں میں نے کہیں جی میں نے پڑھا تھا میں نے. جی میں نے پڑھا, وہ کھولے ہیں ان کا. اس میں سر آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایلیگیشن یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کی ارریگولیرٹیز کو دیکھنا چاہتے ہیں. پلیز لیٹ اس ڈیفرینشیٹ فار اے منٹ. نہیں آپ ذرا دیکھ لیتے ہیں نا الیکشن نوٹس نکالیں. جی 21 مئی کی کہاں گئی نوٹس؟ اگر 21 مئی کی نوٹس پڑھ لیتے ہیں نا. مئی کا نوٹس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کا کیا پیج تھا بتائیں. 398 پہ شاید پیج 398 ہے میرا خیال ہے. 398 21 میں 2022 فائنل نوٹس فار کنڈکٹ آف انٹر پارٹی. نہیں سر وہ بات کر رہے ہیں, آئی تھنک جو نوٹسز باقی پارٹیز کو دیے ہیں میں وہ دیکھنا چاہ رہا تھا. I'm directed to refer to the correspondence resting on the subject. Title دیتے ہیں discrimination کی بات کر رہا ہوں میں. Conduct of intra-party elections. جی ٹھیک ہے. Attention is drawn so and so 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 conduct. سر اگر نہ کروں میں, let me put it this way, میں نہ نہیں کروں اگر الیکشن تو پھر تو مجھے آپ پوچھ لیں کہ جی الیکشن آپ نے نہیں کیا, کیوں نہیں کیا. بٹ اگر میں کرتا ہوں اور آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے کیا تو ہے لیکن ہم اس میں سے یہ غلطی نکالتے ہیں, دیٹ از ویئر مائی پرابلم از. وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے نا. جی چلیں, میں وہ یہ کہتے ہیں تو میں اس پاور کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کہاں سے ان کے پاس پاور آ رہی ہے کہ وہ اتنی نیٹی گریٹی میں جائیں کہ ایک ٹریبیونل بن جائیں. اینڈ آئی تھنک the honorable leadership will realize what I'm saying in terms of the fact کہ
मैंने ना की, एक है मैंने इलेक्शन किया ही नहीं सिरे से और मैं धंधनाता फिर रहा हूँ कि जी मैंने इलेक्शन नहीं कराना। चले उस सेंस में तो आपको समझ आती है कि आपको एविडेंस की भी जरूरत नहीं, आप सिंपली कहेंगे कि जी आपने क्यों नहीं कराया, बट मैंने करा लिया। आप कहते हैं कि मेरी ये गलती हुई, ये गलतियां हुई, 2, 3, 4, 10, ये कहां से पावर आ रही है मैडम टू द इलेक्शन कमीशन कि वो ये गलतियों में इस तरह प्रूव करे जिस तरह के इलेक्शन ट्रिब्यूनल दिया हुआ इलेक्शन एक्ट में। दिस इज वेयर आई थिंक द एंटायर केस फॉल्स डाउन। अब लास्ट पे मैं दिखाता हूं जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया। आई थिंक इट्स अ ग्रेट जजमेंट एंड उन्होंने एग्जैक्टली यही किया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट पेशावर ने एग्जैक्टली यही किया है। उन्होंने कहा है कि हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि इलेक्शन ठीक हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ। हमें देखने की जरूरत ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जुरिसडिक्शन थी कि नहीं। फिर ये कौन चेक करेगा? ठीक, पढ़ लेते हैं सर। So, who will check these irregularities? अगर कुछ होती है तो कहाँ जाएंगे? सिविल कोर्ट में? वही जो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहे हैं अपने ऑर्डर में, उसने कहा है कि आप जाएं सिविल कोर्ट में, ये मेंबर्स का इशू है, हमें क्यों हर पार्टी का इन्वॉल्व करें, वरना होगा क्या जी कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी, पुराने ऑर्डर की बात करें 2009 मैं जवाब दे दूं, 175 पॉलिटिकल पार्टीज में हर रोज झगड़े होंगे, हर रोज वो इलेक्शन कमीशन में आएंगे, एक क्लेम करेगा जी मेरा ये वोट नहीं हुआ, मेरा ये ठीक नहीं हुआ, तो वो तो एक सुपरवाइजरी रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाएगी। चलिए जफर साहब, हम आपकी बात से एग्री कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बुनियादी फर्क है। एक होता है डिटेलिंग, किसको कितने वोट पड़े, फलां फलां। आप कल को कह दें जी गौर साहब को 1 लाख पड़े वोट, ठीक है, बाबर साहब को 10,000 पड़े, ये तो चले आपकी बात मान ली, इलेक्शन कमिश्नर ने सर्टिफाई कर दिया। मगर यहाँ जरा सा थोड़ा सा केस फर्क है। उनका कहना है इलेक्शन हुए ही नहीं है, जो जिसको आप इलेक्शन कह रहे हैं, ये बेसिक तकाजे पूरा नहीं कर रहे इलेक्शंस के, ये फर्क है। निटी ग्रिटी में नहीं जा रहे कि जी नाम अपना गलत, अगर ये कह रहे होते, शनाख्ती कार्ड नंबर गलत हो गया, ये लॉर्डशिप चलें, अगर ये इलेक्शन कमीशन ये कह रही होती तो फिर भी मैं आपके सामने वो बहस करता। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह रही, इलेक्शन कमीशन तो कहती है कि आपने इलेक्शन करा लिए लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट्स गलत हैं। तो ये बहुत, अब हाई कोर्ट ने कहा है ऑब्जर्व प्रोविजन ऑफ लॉ। अब ये अगर आप कहें ना वायरीज आपके सामने है, ना आप उसको स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं, पैराग्राफ 25 इंटरप्रिटेशन इज absurd. I still insist. पेज भी 25 I will start reading. पैरा भी 25 है और ये कंक्लूजन है। मैं पैरा 10 से शुरू करता हूं सर। The petitioners have questioned the impugned para 10, page 7. The petitioners have questioned the impugned order on the legal as well as factual premise. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECP regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it we is agree 100%, we agree with this. ये तो आपके खिलाफ जा रही है बात। Doesn't matter, sir. Doesn't matter. I am fine with that. नहीं कर सकता। आगे जाके नहीं, I am basically convinced on the jurisdictional issue and the fact that आप वो इंटरप्रेट करेंगे क्लॉज की, मैं अपनी पर्सनल आपको ओपिनियन दूं। आपकी पिटीशन कहाँ थी? आप वो इस तरह इंटरप्रेट करेंगे इसको जो कि आर्टिकल 17 के कॉन्सोनेंस में है। एंड योर लॉर्डशिप इज नॉट गोइंग टू डिनाई अ सिंबल टू अ पॉलिटिकल पार्टी कि वो डिसफंक्शनल हो जाए। Don't put it all like that. I can't. We will turn it around and say you show us that you had elections. Don't say we lordship will not will deny. Of course we don't want to do any such thing. Sir, 11 पढ़ दूं जी आप। Jurisdiction of this court and maintainability, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है शायद। I will leave that. हमने पढ़ तो लिया है, अगर आप कोई खास बात बताना चाहें बता दें। नहीं, इसमें छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं सर जी। अब हम आ जाते हैं, एक चीज उन्होंने डिक्लेयर नहीं की जो आपने जिसकी पेज 14 नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन हुए आपके, वो कहाँ कहा इन्होंने ऑर्डर में? कोई डील ही नहीं हुआ है ना, वो एस्पेक्ट ही डील नहीं है ऑर्डर में कि वो आपके इलेक्शन के बारे में उन्होंने कहा कि दिस इज अ कोरम, दिस इज अ बियॉन्ड जुरिसडिक्शन वॉइड ऑर्डर। And I still say कि it is a void order. So इलेक्शन कमीशन के पास पावर ही नहीं है कि वो मेरी इंटर पार्टी इलेक्शंस को देखे। Now let us look at 15 para.
before embarking फिर आपको upon... अगर ये पावर ही नहीं तो आपको अपनी पिटिशन में ये बात करने की जरूरत क्यों पेश आई? जी, आप एक इलेक्शन मेरे हो गए फिर ना बात करते, वो सिंबल नहीं दे रहे थे। नहीं तो आप सिंबल बात करते ना कि मुझे सिंबल चाहिए, हमने नहीं कहा एंड में। आप पढ़िए अपनी इलेक्शन, आपकी पिटिशन पेज 33 पे आई है। मैं जरा ये पढ़ लूं ऑर्डर से, फिर मैं आता हूं। एक सेकंड, ये पढ़ रहे हैं चूंकि आई डोंट वांट टू लीव इट इन बिटवीन, लेट मी फिनिश दिस। पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं? पैराग्राफ 16 at page 16. After quoting the Election Act, admittedly ECP is not a court or a tribunal. Muhammad Hanif Abbasi's case, PLD 2018 Supreme Court. However, Article 2183 of the Constitution entrusts the Election Commission with the duty to organize and conduct the election and empowers it in general terms to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. The power so conferred is restricted to the fulfillment of the duties specified, that is, to organize and conduct the election. Therefore, in order to understand the amplitude of this power, we need to find out the meaning of the term election as used in Article 2183. Do we need to do that? Okay. It's such a profound thing that we have to discover what is the meaning of elections. 18 पे आ जाते हैं, ठीक है। 18 पे, I'm going to go along with your lordship thing. I think you're right. In order to sum up the aforesaid discussion, 18 para. It is trite law that Election Commission of Pakistan, despite being a constitutional body, has the jurisdiction to exercise its powers either under the Constitution or the Election Act 2017. Its general power under 218 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. However, its other functions arising out of the Election Act. In effect, the court is striking down the statutory provision. ये आप दोबारा पढ़िए, ये जो आपने भी पढ़ा ना, बिल्कुल यही कह रही है। Its general power under 2183 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. हाँ, अगला जुमला आपने पढ़ा। However, its other functions arising out of Election Act must be exercised with the expressed authority of the Election Act. So that's fine. वो ब्रिज की बात नहीं वो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कोर्ट के इलेक्शन एक्ट के तहत जो एक्सप्रेसली लिखा है वो कर रहे हैं। Indeed, it is settled law that a jurisdictional fact is a fact that must exist before a court, tribunal, or authority assumes jurisdiction over a particular matter. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which सारी बातें depends jurisdiction. आप हमें बता दें jurisdiction ने लिखा है कि सिविल कोर्ट का है? जी मैं पढ़ रहा हूँ सर। नहीं बता देना कहाँ लिखा है। नहीं आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए ना। जी पढ़ रहा हूँ सर। A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which depends jurisdiction of a court, a tribunal, or an authority. It is the fact upon which an administrative agency's power to act depends. If the jurisdictional fact does not exist, the court, authority, or officer cannot act. If a court or authority wrongly assumes the existence of such fact, the order can be questioned by writ of certiorari. The underlying principle is that by erroneously assuming existence of such jurisdictional fact, no authority can confer upon itself jurisdiction which otherwise does not possess. Existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. If the jurisdictional fact exists, the authority can proceed with the case. यहाँ म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव हो गया यहाँ पे आके, वो आप कह रहे हैं कि jurisdictional fact है तो अथॉरिटी कर सकता है। If it exists. वहाँ के तो if it is तो उन्होंने आपको शो कॉज दे के एक्सरसाइज किया ना अपना जो 215 के अंदर। सर वो तो अगर आप नहीं, मैं सिर्फ जजमेंट की अब देखें, जजमेंट के अंदर मुख्तलिफ पैराग्राफ हैं जो आपस में कॉन्ट्ररी हैं टू द फाइंडिंग्स ऑफ द लर्नड जजेस। With respect, it is not. डिस्ट्रक्टिव है वो। With respect, it is not, sir. कर नहीं सकते, कह रहे दूसरी तरफ कहते हैं कर सकते हैं। I think the honorable judges existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. I think what the honorable judges are saying. आप पढ़ लीजिए। पढ़ लेता हूँ, लेकिन वो जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, once the authority has jurisdiction in the matter on existence of jurisdictional fact, हो रही है ना, कोई it can decide the fact in issue or adjudicatory fact. A wrong decision on fact in issue or adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction.
in vulnerable provided یہ تو اور essential. آپ کے اگینسٹ ہو گیا یہ. چلیں Against نہیں ہوا سر, یہ law ہے. A wrong decision of fact in issue or an adjudicated fact would not make the decision of the authority without Sir, jurisdiction. with respect, let me say. کتنا اس کے اندر تضاد ہے, آپ دیکھیں نا مختلف جگہوں پہ 3 لائنوں میں تضاد ہے. I think there's no tazad and for saying frankly, یہ بتا دیں. this is the law. یہ تو law کہہ رہے ہیں, law بتا رہے ہیں. آپ نے تو نہیں لکھا, خیر you can't be responsible. نہیں but law بھی بتا رہے ہیں. آگے چلیں. یہ بتا دیں کہ اس ججمنٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ ڈسپیوٹ کہاں لے جا سکتے ہیں. یہ پڑھتے ہیں سر. نہیں پڑھتے نہیں, صرف بتا دیں, وہ والا جملہ بتا دیں کہ یہ سول کورٹ میں جائے گی میٹر. Having discussed the general jurisdiction of the ECP and referred to the relevant provision of the Election Act, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of a political party. It is envisaged by section 20. آپ دیکھیں اب اتنا ٹائم تو نہیں ہے نا, اب ذرا صرف ابھی بتا دیں کس جگہ جائے شخص. یہ ججمنٹ کیونکہ چیلنج کی ہوئی ہے, اس لیے آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں, کیونکہ آپ دیکھ لیں نا, آگے پیچھے کرنا ہے. بالکل دیکھیں آپ. ہو سکتا ہے مخدوم صاحب سے کے بعد وہ رائٹ آف رپلائی ایکسرسائز کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے. جی ٹھیک ہے, تو ہم یہ ایک یا یہ کر لیں, اگر آپ صرف یہی پڑھنا چاہتے ہیں. ہمیں 1 2 3 سوال ہیں. جی پہلا سوال یہ ہے کہ اس ججمنٹ میں, امپیون ججمنٹ میں انہوں نے یہ بتایا ہے, یا تو وہی آرگیومنٹ رکھیں جو پہلے ای سی پی نے خود لیا تھا کہ یہ تو کاسمیٹک قانون ہے. وہ سپریم کورٹ نے یا تو آپ کریں, مگر آپ بھی مان گئے کاسمیٹک نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا ان کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے. اب میں آپ سے دوسرا سوال پوچھ رہا ہوں, اس ججمنٹ میں انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ کس کے پاس جورسڈکشن ہے. ایک یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں, یہ ذرا دیکھ لیجیے گا نا, کہیں انہوں نے ذکر کیا اس بات کا, مجھے نہیں پتا, میں نے سرسری تو بہت سرسری طور پہ دیکھ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ اپنی پٹیشن پہ آ جائیے ذرا. جی یہ پڑھنے کے بعد صرف کہ سوال پوچھ لیں. نہیں, ہم آپ دیکھیں آپ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں نا, ہم مخدوم صاحب کو جو سنیں گے پھر آپ ہمیں جب یہ پڑھ لیں گے پورا, پھر آپ نوٹ کر لیتا ہوں سر. جی اچھا, اب آپ اپنی پٹیشن پہ آ جائیے, پیج 33 پہ. جی پیپر بک پہ. جی ٹھیک ہے. جی اس کا پیراگراف 2 پڑھیے. جی that in the impugned order, یہ والا جی. Thank you. That in the impugned order, ECP has accepted as a fact that PTI's intra-party elections were held on 2/12/2023. پڑھتے رہیں. There was no irregularity and defect in the manner and conduct of the intra-party elections. And C, the certificate as required by section 209 of the Election Act, along with all the relevant documents, has been provided to ECP, and there is no deficiency therein. اب پیراگراف 4 پڑھ لیں. According, جی اس کو چھوڑ دوں باقی. ہاں وہ میں کچھ اور بات پہ لے جاؤں گا. Okay. 4. The irrelevant, unjustified, arbitrary, malafide and illegal reason given for setting aside PTI's intra-party elections, declaring the same void and making PTI dysfunctional as a political party. Declaring the same void. جی صحیح ہے نا. جی اب آپ اپنی پریئر کلوز میں آ جائیے. آپ کو اب کانٹری ڈکلیریشن سیک کرنا چاہیے کہ my elections were good, proper, جو بھی لفظ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. وہ ڈکلیریشن آپ نے کہاں سیکھ کیا ہے؟ آپ چلے گئے اسٹریٹ اوے سمبل پہ. جی وہ الیکشن سے اٹھے گا نا بات. جہاں تک میرا اگر آپ الیکشن صحیح ہے تو سمبل وغیرہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. الیکشن نہیں ہوا یا اگر اتنا غلط طریقے سے ہوا کہ اس کو تصور نہیں کیا جائے الیکشن, پھر آپ کو ایک ڈکلیریشن تو سیکھ کریں نا اس کا. اب آپ دیکھیں آپ نے جو ویو میں پوائنٹ نوٹڈ ہے, لیکن میں اس کا جواب دے دیتا ہوں جلدی سے. نہیں ابھی دینا چاہیں گے یا میں صرف آپ کو یہ پوائنٹ کے چھوڑ رہا تھا. اوکے, یا مخدوم صاحب کے بعد آپ سوچ کے جواب دے دیں. ٹھیک ہے, میں دینا چاہیں ابھی دے دیں. میں ابھی بھی دے دیتا ہوں جی, باقی سوچ بھی لوں گا, دونوں کر لیتا ہوں. چوز بوتھ آپشنز, کنکرنٹ جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہوئے. In view of the foregoing, it is respectively prayed, میں نے ایک pray کیا سر کہ hold and declare that the impugned order is without jurisdiction. So if the impugned order is without jurisdiction, then all that is stated in it would automatically come to an end. That would be my. Don't you think a separate declaration would be sought? کیونکہ باقی دیکھیں آپ اسپیسفکس میں چلے گئے ہیں A B C D E F, مگر جو پرائمری ڈکلیریشن ہے I think the most important declaration on the election, because یہ ادھر ادھر کی مین میخیں نکالنے ہم آپ کے ساتھ ہیں.
ٹھیک ہے, بنیادی بات پہ ہم چل رہے ہیں بس. الیکشن کیوں؟ کیونکہ جمہوریت ہے. یا تو آپ کہتے ہیں جی پھر وہ ون پرسن ون مین شو چلے, پھر فرق ہی ہے, پھر وہ اسی طرف سے چلے. وہ آپ کے آرگومنٹس ہم نوٹ کر لیں گے, جی ہمارے لیڈر یہ جو وہ ہم کریں گے, الیکشن وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں پارٹی میں. یہ بھی آپ کا موقف ہو سکتا ہے, مگر یہ آپ موقف لے نہیں رہے. ٹھیک ہے, تو آپ جب جمہوریت چاہتے ہیں, ان کا ساری بحث ایشو سب کچھ ایک نوٹس سے شروع ہوا, بھائی الیکشن کروا لیں, الیکشن کروا لیں. پھر انہوں نے دھمکی دینا شروع کر دی, شو کاز نوٹس, اگر نہیں کریں گے تو ہم آپ کا الیکشن سمبل لے لیں گے. ادروائز ان کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں ہے کہ آپ کو الیکشن کروائیں. تو کچھ انہوں نے یہ ہتھیار استعمال کیا. صرف آپ کو یہ سوال پہ آپ جواب دینا چاہیں اس کو دیں, یا پھر واپس پہ دیں گے؟ یہ کنکلوژن بھی پڑھ لیجئے پیج 25 پہ نا. میں ابھی 19 پہ تھا سر. ہاں نہیں, اگر آپ بعد میں دیکھنا چاہتے ہیں بعد میں سن, ٹھیک ہے, ایز یور کال. ٹھیک ہے سر. میں کنکلوژن کو ذرا پڑھیں نا, اس میں کوشچن ہے, کنکلوژن کا پڑھ لیجئے ذرا, چھوٹا پیراگراف. ہاں لاسٹ پیج 25 پیراگراف 19 اور 20 نا پیج نہ پڑھ لیں سر. آپ یہ پڑھ لیں نا, پہلے پہ پڑھ لیجیے گا. نہیں, آپ بعد میں موقع دیں گے, مائی لارڈ کہہ رہے ہیں پڑھ لیں ذرا. 25 پڑھ لیتے ہیں. پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کس کا ذکر کر رہے ہیں. The survey of the case law stated above and the enabling provision of the Constitution as well as the Act lead us to the conclusion that it is the fundamental right of every citizen of Pakistan not only to form political party, but the political party should be provided a conducive atmosphere to contest elections for the Parliament, Provincial Assembly, Senate, and to form a government. یہ سب ہم اگری کرتے ہیں. آگے پڑھیے. It has the right to contest election under a common symbol. This constitutional right cannot be denied to it on the basis of. یہ جمپ ہوا ذرا. They cannot be میرا بھی denied کیس یہ ہے. on the basis of. On the basis of absurd provision of law. اب absurd provision of law کون سا؟ I think وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ on the basis جو interpretation. اگر وہ absurd ہے تو اس کو strike down ہونا چاہیے because virus تو under challenge ہے ہی نہیں. اگر اندر پڑھیں گے تو it is not the provision of law, وہ اس کو absurd کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو interpretation sought to be placed upon it. آگے چلیں, 3 لائن اور پڑھ لیجیے. Therefore, the impugned decision of ECP is backed by no legal provision either under the Act or under the Constitution. Therefore, the same is illegal. میرا کیس یہ ہے. ابھی سنیے ایک منٹ. پیراگراف 26 کے اندر انہوں نے آپ کی پریئر جو تھی شارٹ آرڈر ریپروڈیوس کیا ہے. جی. پیراگراف رومن 3 پیج 26 کے اوپر آپ پڑھیے. جی. جو مزید آپ کو ڈکلیریشن دے رہے ہیں وہ پڑھیں. It is further held and declared that Pakistan Tehreek-e-Insaf is entitled to the election symbol strictly in terms of section 215 and 217. بات تو پھر وہی کہہ دی انہوں نے 215 میں تو سارا کیس چلایا آپ کا. وہ کہہ رہا ہے اگر یہ انٹائٹل ہیں 215 اور 217 میں تو دے دو. تو 215 میں تو پورا کیس چلا آپ کا. 215 میں غلط چلا دیا نا سر. انہوں نے غلط چلایا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ہم انٹرا پارٹی الیکشن چونکہ آپ کا ریگولر تھا اس لیے ہم یہ کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں 215 کا, میں یہ کہہ رہا ہوں سر 215 کا کہ 215 is only. We are not going to interpret the judgment of the Peshawar High Court being a Supreme Court. We are the appellate forum. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آرڈر میں ہے آپ خود دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں 215 217 کے تحت یہ ٹائٹل ہے. 215 میں تو پورا کیس ہے. میں نے کہا 19 پڑھ لیتے ہیں, 19 آنورڈ پڑھ لیتے ہیں. 215 جب تک ہے جو کہ خود ہائی کورٹ مان بھی رہا ہے کہ 215 اور 217 کے تحت میں ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ ان کو سمبل دو. جی. تو 215 کے تحت تو ڈینائی ہوا سمبل آپ کو. سر یہاں تو پھر تو میں بالکل I think we have come a full circle of arguments. My first point was. Yeah, so what we do is 215 جو تھا section. ایک سیکنڈ جی. We'll certainly continue hearing you. We'll take a short break. ٹھیک ہے. Because I want to attend to the other matter as well. Right, sir. And we will come back. آدھا گھنٹہ. آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. Thank you. Additional submissions. We coming back. Okay.
Has the IG come? We've sent for the IG. Okay, that's good. Is he here? He may be coming. Ji. Ji, do you have the answers that we had asked? Ji, I do, but very briefly, I was just going to read the paras, finish the judgment, and then answer the questions and conclude. Is there anything in judgment which court has jurisdiction? एक reference है to a case Page? at page 20 के पेज 20 पे जो पैरा 19 कोट किया हुआ है उसकी लास्ट 4-5 लाइंस पढ़ता हूँ पेज 20 ऑफ द जजमेंट। अच्छा, ये जो इंटीरियर जजमेंट की बात कर रहे हैं? जी I'll leave the last five lines. And that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved. In that event, he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. Where are you reading from? Yes, sir. एक केस कोट किया हुआ है 1999 SCMR 1921 सरदार बहादुर खान. Are you reading from the quoted portion? Quoted portion, जी. अच्छा, okay. उसकी last 4 lines. And that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved. In that event, he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. That's the only reference to civil proceedings that I have found here. The pura paragraph padhne, I just want to understand the context. Okay, sir. We are inclined. Can you read the whole paragraph? Yeah, I'll do that. Ji. 1999 SCMR 1921 we are inclined to hold that if a plea is raised before the Chief Election Commissioner that the person who made reference on account of alleged defection is not the head of the political party involved, the Chief Election Commissioner is obliged to examine the bona fides of such a plea. If the person who makes the reference as the head of the political party involved has been acting as such in the past, the Chief Election Commissioner is supposed to proceed on the assumption that he is the head of the political party involved. However, in case he finds that there is no reliable material before him to conclude that factually the person who has made the reference is the head of the political party involved, and that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved, in that event he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. It doesn't quite attend to the query, but anyways, theek hai. So can I come back, Your Lordship, to para 19? I was reading that. Ji. Having discussed the general jurisdiction of the ECP and referred to the relevant provision of the Election Act 2017, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of a political party. It is envisaged by Section 208 of the Election Act 2017 that the office bearer of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of political party. The said intra-party election must be conducted at least within 5 years, and where a political party fails to conduct intra-party election as per time frame in the constitution, it is liable to pay a fine which may extend to 20,000 rupees. The verbiage of Section 208 does not authorize the ECP either to supervise the intra-party election or entertain any complaint regarding any irregularity in the said election. However, it is the command of Section 209 of the Election Act 2017 that a political party shall within 7 days after completion of intra-party election submit a certificate signed by office bearer authorized by the party head to the ECP to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party and the Act. The said certificate should inter alia include a date of last intra-party election, the names, designation, address of office bearers, the election result, and the copy of political party notification declaring the result of the election. On submission of the aforesaid documents, it is the statutory duty of the Commission to publish the said certificate on its website within 7 days. Section 209 of the Act does not confer any jurisdiction on the ECP to question the intra-party election process.
allocation of symbol to a political party. एक second. I don't know if it's appropriate for judges to start commenting about verbiage of section 208. It's not a verbiage, it's pretty short section. I mean, disparaging remarks against, it amounts to against Parliament who makes laws. Anyways. So that's the only reference. Ji. Allocation of symbol to... I must keep reminding you. Ji. Kitna waqt aur? Sir, if I say 10 minutes, is that fine? 10 होंगे 10 ही होगा sir. 10 of my talking. ठीक है. Allocation of symbol to a political party is governed under Chapter 12 of the Election Act 2017. A political party who has complied with the provisions of Section 202, 206, 209. ये हम पढ़ चुके हैं. इसमें अगर आपको खास पॉइंट बताएं ना, वो हम अंडरलाइन कर लें. जी. Line 5 पढ़ लिया. जी. Line 5. The penal clause, i.e. subsection 5 of Section 215, envisaging for ineligibility to obtain an election symbol can be invoked only when a political party, despite a show cause notice, has failed to comply with the provisions of Section 209 or 210 of the Election Act. Section 209 only deals with the submission of documents and in no manner authorizes the ECP to question or adjudicate upon the validity of intra-party election. Indeed, it is settled law that a regulatory and penal provision in any law should be construed strictly. Penal statutes tending to deprive valuable rights of franchise should be strictly construed, and in case of doubt, benefit must go to the person against whom it is sought to be invoked. Disqualifying provisions in an act dealing with municipal election are penal provisions and therefore ought not to be extended beyond their legitimate limit. But at the same time, if there is any doubt, the court should be careful to see that the intention of the legislature in enacting the section is duly observed. AIR Calcutta Understanding Statutes by Essence of a page so and so. The combined reading of section 208, 209 and 215 does not give any impression that the ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of a political party. The perusal of the entire Election Act would certainly show that the ECP has no jurisdiction to conduct a roving inquiry into any matter, rather its jurisdiction is summary in nature. फिर वो आ गया केस की quotation बहादुर वाली, and then para 21. The outcome of the aforesaid discussion is that the impugned action of ECP denying election symbol to the petitioner has the effect of depriving the petitioners and its members to freely participate in the affairs and governance of Pakistan through political activities as guaranteed through Article 17(2) of the Constitution. Indeed, the Constitution 73 has ensured that every citizen in Pakistan has the right to form or be a member of a political party subject to any reasonable restriction. इससे तो कोई तो राय नहीं है. फिर वो quotations आ गई. We've already read the judgments, referred to them at least. And then the conclusion at page 23, I would like to read. Ji. Last 5 lines. The government of the political party so formed must implement the program of the political party which the electorate has mandated it to carry into effect. And now this. Will you agree with this? Ji. Hey, suppose you give a certain thing. Manifesto. So the government of the political party so far must implement the program of the political party. ये manifesto की बात नहीं, तो फिर ये क्या declaratory decree वो judgment दे रहे कि आपने whatever कह दिया अपने manifesto में आप उसको implement करेंगे. ये तो मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है. होना चाहिए सर, because manifestos हमारी political party होना चाहिए. It's like a wish, ना? God cannot direct. Suppose कल आप कहेंगे जी 16 साल के बच्चों को या उनको वोट का हक देना चाहिए. For instance, आपके manifesto में लिख दें, God can't direct you. Yes. Parliament can change laws if they want to. Correct. बिल्कुल सही. Any unlawful order which results in frustrating this activity by removing it from the office before completion of its normal tenure would therefore constitute an infringement of this fundamental right. उसके बाद से नेक्स्ट पेज पे उन्होंने वो केसेस हम कोट कर चुके हैं ऑलरेडी, रिलेशनशिप बिटवीन सिंबल एंड अ पॉलिटिकल पार्टी, एंड देन द सिंपल कंक्लूजन दैट द जुरिसडिक्शन इज नॉट देयर. सो आई वुड सपोर्ट दिस जजमेंट. एंड आखिरी बात जो मैं करूंगा सर, because I have to conclude in 10 minutes. The only thing it may, except if I can speak on your behalf, except calling a provision of law absurd.
As a parliamentarian, you would not want that to. That can be changed. باقی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. چلیں جی. اچھا سر, بفور آئی اینڈ, ایک دو جسٹ کانسیپٹ کہ ایک جس نے کنڈکٹ کیا الیکشن اس نے درست کنڈکٹ نہیں کیا اور اس کی وجہ سے سمبل لے لیا گیا. جسٹ دا کانسیپٹ, ایک کیس تھا کافی پرانا, PLD 68 سپریم کورٹ. اس میں ہوا یہ تھا کہ بار کاؤنسلز کے الیکشن کرانے ہوتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل نے, وہ چلے گئے رن آف کچھ کرنے, آربیٹریشن رن آف کچھ کی. سو ہی واز گوئنگ ٹو بی اوے. تو کوئی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل یا ایڈیشنل تھے, انہوں نے الیکشنز کرا دیے آف دا بار کاؤنسل. تو بحث ہو گئی کہ اس جھگڑا ہو گیا بٹوین دا ڈفرنٹ کینڈیڈیٹس آن دا الیکشن. So one of the grounds taken was کہ یہ الیکشن جو جس نے کرایا is not the advocate general, he is somebody else. تو کورٹ نے کہا کہ show us the prejudice that was caused because of him not being a advocate general. تو اگر وہ prejudice نہیں ہے تو there is no connection or nexus between us declaring that election as void or otherwise. Wouldn't those who wanted to contest, who have not been able to contest, aren't they prejudiced? کسی نے یہ ریز نہیں کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ غلط ہونے کی وجہ سے وی آر پریجوڈسڈ. Nobody raised that. نہیں, وہ ان کا تو اور بھی بنیادی, وہ تو کہتے ہیں ہمیں نامینیشن پیپر, ہمیں آپ نے نامینیشن پیپر تک نہیں دیا تو ہم الیکشن لڑیں کیسے. جی وہ یہ کہتے ہیں, ان کا تو اور بھی بنیادی. لیکن میرا بھی میں جو پوائنٹ بنا رہا تھا وہ یہ تھا کہ nobody said کہ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ غلط تھی اور جو کنڈکٹ کیا وہ غلط تھا. None of the people have said that. They've only said what your lordship is saying. شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو نا کہ آپ نے اندر کرا کیا, کیونکہ جب وہ تو صرف کمپلین کر رہے ہیں کہ جی مجھے الیکشن میں حصہ نہیں لینے دے رہا. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کاغذ تو بعد میں آئے نا, کہ یہ کاغذ ہے وہ کاغذ, ان کو تو یہ نہیں پتا ہوں گی چیزیں, شاید وہ آبجیکشنز لے لیتے. That point is conceded. But nonetheless the point being کہ کوئی prejudice on the face of it نہیں ہوا. اور یہ ججمنٹس ہیں, کچھ ججمنٹس میں کوٹ کرنا چاہوں گا your lordship میں سے پوائنٹس بتا دیں کس پوائنٹ پہ, اسی پوائنٹ پہ کہ there is a concept of de facto, something happening de facto, کہ اپوائنٹمنٹس غلط بھی ہوں تو جو آرڈرز پاس ہو گئے ہوں یا ایکشنز ہو گئے ہوں وہ نلیفائی نہیں ہوتے. یہ تو آپ کا کوئی سرکاری عہدہ تو نہیں ہے نا. جی ہاں, تو وہ پرنسپل یہاں کیسے وہ اس طرح اپلائی کروں گی ایون سرکاری عہدے میں, ایون سرکاری سچویشن میں, ایون جہاں ججز اپوائنٹ غلط ہو جائیں اور ان کے ججمنٹس کو کوشچن کیا جائے تو یہ کہا جاتا ہے ملک اسد کیس میں تو پروٹیکٹڈ ہے. جی جی علی وہ والا دو زیادہ ججز کے وہ جی جی فرزند کیس, فرزند علی کیس, اسد علی کیس, سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کیس, اب وہ تو سیٹل پرنسپل ہے. تو وہ اگر پرنسپل آپ دیکھیں کہ اگر آپ پہ کیسے لاگو ہوگا یہ پرنسپل, وہ اس طرح ہوگا کہ اگر آپ پبلک آفس ہولڈر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی اپوائنٹمنٹ غلط ہے تو اس کے آفیشیل آرڈرز اور اس کی جو ڈیسیژنز ہیں ٹھیک ہیں, تو پھر ایک پرائیویٹ پارٹی میں اگر ایک بندے کو آپ کہہ بھی دیں کہ اس نے غلط اپوائنٹمنٹ ہوا ہے الیکشن کنڈکٹ کرنے کے لیے, تو الیکشن کو کس طرح اوائڈ کہہ سکتے ہیں. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ از مائی آرگیومنٹ آن دس. نہیں تو آپ دوبارہ کر لیں الیکشن, مسئلہ کیا ہے سر؟ سمبل نکل گیا نا. آئی ہیو نو ایشو. اچھا اوکے, ایسی آئی ہیو نو ایشو. ٹھیک چلیں, اگر مجھے ملتا ٹائم تو آئی وڈ ڈن اٹ, لیکن وہ سمبل مینز آئی ایم بیسکلی چلنگ. ختم آئی ایم ختم. جی I hope you're not ختم. اچھا وہ آئے انسپیکٹر جنرل آف پولیس, بلائیں ان کو. غور صاحب کدھر ہیں؟ A very serious complaint has been made before us. This is completely intolerable. Please attend to this complaint immediately. If heads need to roll, do so, whatever it is. Whatever Mr. Gaur Ali, گھر پہ کون تھا آپ کا؟ میری مسز تھی, میرا بیٹا تھا. اور وہ آپ فوراً ان کے گھر پہ جائیے خود, لارڈشپ. ٹھیک ہے. اور کیا ہوا, اب یہاں ہم یہ ذرا فوکس نہیں ہٹانا چاہتے ہیں اس کیس سے. اینڈ اف یو اسٹل ہیو اینی کمپلینٹ,
you submit it to us in writing. Sure, Your Honor. ٹھیک ہے. So this is very serious. Do you know what has happened or you don't know what has happened? Lordship, it's jo early. You know what has happened or not? Lordship, we have. It's a raid on. It's too early to comment on that. We understand certain things have happened, and the police has gone to that place. And لیکن جو details جو ان کا جو موقف ہے جیسے آپ نے. نہیں آپ کیوں گئے تھے ان کے گھر پہ یہ بتائیے. لارڈشپ جو ابھی تک اطلاع آئی ہے اس کے مطابق جو پولیس کی ایک پارٹی نے وہاں پہ ریڈ کیا ہے اور they had the information of proclaimed offenders. کون ہے proclaimed offender؟ یہ ڈیٹیلز لارڈشپ اتنے کم ٹائم میں ایگزیکٹلی نام میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جب گئے ہیں پتہ چلا ہے کہ یہ بیرسٹر صاحب کا گھر ہے، so they were returned. No مگر وہ کون ہے proclaimed offender؟ وہ لارڈشپ اس تھانے میں لکھا بھی ہوگا جو ASI یا جس لیول کا آفیسر گیا ہے he must have that. کون سا تھانہ ہے؟ کوسار. آپ ذاتی طور پہ معلومات کیجئے اور پھر ہمیں رائٹنگ میں رپورٹ دیجئے، اور ایسوسیٹ گور صاحب اور his wife or whoever is at the home. آپ تو یہاں تھے، آپ کو تو نہیں پتہ وہاں کیا ہوا. ٹھیک ہے. This is a very serious matter. دیکھیں every citizen has to have full protection. ٹھیک ہے. Since you are not aware of it, but heads may roll. So آپ ذرا سا take personal attention of it. ریڈ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ گور صاحب would you like to go with him now or you want to? ریڈ ہوئی ہے جی یور آنر. آپ ایسا کریں کہ آپ ان کو لے جائیے گور صاحب کو اپنے ساتھ. ٹھیک ہے لارڈ. ان دا سینس کہ ان سے پوچھ، ان کو تو نہیں پتا، آپ انہی کے گھر جائیے. جی سر. آپ خود جائیے، گور صاحب کو بھی لے جائیے اور معلومات کیجیے. اینڈ if گور صاحب is not satisfied then Hamid Khan صاحب you can convey the thing or he can directly, so it would be better اگر آپ کر لیں. ٹھیک ہے. تو لارڈشپ anything else گور صاحب؟ That should be enough for now, Your Honor. تو آپ ٹھیک ہے پلیز go along with the Inspector General. Sure, Your Honor. آپ جائیے immediately. No other thing. This is the first priority order of business. لارڈشپ. Thank you very much for coming into this. No, actually I didn't want your arguments to, because I wanted to first send for, I don't know what's happening. So I just wanted to tell the AG to send for the Inspector General of Police. Appreciate it, sir. No point telling the AG, he won't know anything. Ji. Thank you, sir. I have concluded, ma'am. اچھا Mr. مخدوم علی خان, where is he? اچھا جو باقی 13 لوگ ہیں ان کے لیے کوئی وکیل ہیں یا وہ؟ ہاں You only represent one نمبر کے لیے بلا لیں. اچھا 5 لوگ ان پرسن ہیں. اچھا سوری آپ اچھا you wanted to add something. جی short submissions, but one thing for which I am extremely grateful that your lordship has taken cognizance of taken notice of what has happened during the course of the thing. This incident actually provides answers to 2 questions that have arisen here during the course of hearing. One was صاحب تھوڑا سا انتظار کریں, let's see what happens. اگر گور صاحب is not satisfied we will take further action, don't worry. We have not taken any, مطلب چلیں اب کیس پہ بات کریں. جنرل پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں. کیس پہ بات کریں. پرسیپشن یہ ہے کہ یہاں پر کسی کو کوئی کام نہیں کرنے دیا جاتا. The 2 places اسلام آباد. صاحب ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں. نہیں سر بات تو میری قبول کر لینے, اس کا آپ نوٹس لے رہے ہیں, میرا فرض ہے میں جناب تک پہنچاؤں. Why we held the elections in Peshawar? Because the administration in Islamabad and Punjab harass our workers. خان صاحب آپ کی بات اگر یہ ہم مان لیتے ہیں تو اگر آپ کی بات یہ بات ہے تو پھر آپ سرکار کو خط کیوں لکھ رہے ہیں کہ جی میں الیکشن کرا رہا ہوں پشاور میں, مجھے سیکیورٹی دو. پھر تو آپ چپکے سے کرائیں, ان کو بتائیں نہیں. تو ایک طرف تو آپ بتا بھی رہے ہیں نا, تو وہ ذرا کانٹرڈکشن آ جاتا ہے اس بات میں. اس لیے الٹیمیٹ ہم آپ کی بات سمجھ گئے, مگر پھر ہمارا سوال پھر آپ جواب دیجیے نا. اگر آپ نے کہا کہ جی وہ تو ہمیں میٹنگ ہی نہیں کرنے دیتے اور ہم چپکے سے جا کے اپنی میٹنگ کر لی, مگر پھر آپ خط تو نہیں لکھتے ان کو کہ مجھے سیکورٹی پرووائڈ کرو. تو انہوں نے جواب میں لکھ دیا بھائی کہاں کر رہے ہو, ہم آپ کو وہاں سیکورٹی دیتے ہیں. یہاں پر سیکورٹی پرووائڈ کرتے نہیں ہیں.
نہیں میں نے کہا جب آپ نے جب بات کی اس کا میں پھر سوال بنتا ہے اس سے. جی 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 چلیں we still have a duty to چلیں let's proceed with the notice case. to them. Secondly, We can't provide every remedy in the world, but we can attend to the case. جی Why did we choose the Peshawar High Court? دوسرا یہ سوال تھا, میں اپنے طور پہ جواب جی دیتا ہوں. Because of our experience, so many hundreds of our workers, thousands of our workers, ladies have been picked up during the day. خان صاحب کیس کے لیے آپ کی کوئی ورکر کی تو ضرورت نہیں ہے, کیس کے لیے تو ایک وکیل کی ضرورت ہے نا. علی ظفر صاحب تو کھڑے بھی ہوئے کل کورٹ میں, انہوں نے بات بھی کی, تو ہنڈریڈ آف ورکرز پک اپ ہو رہے ہیں یا نہ ہو رہے ہیں, مگر کیس تو ایک دفعہ فائل ہو گیا تو کسی کو آنے کی تو ضرورت نہیں ہے کورٹ میں. صرف وکیل, یا تو آپ کہیں جی وکیل کو نہیں جانے دیا, وہ ایک الگ بات ہے, کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ آج کھڑے ہیں ہمارے سامنے, جی آپ 1000 ورکرز لے آئیں, وہ آپ کی مرضی, مگر ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ کو آنے کی ضرورت ہے. میں پرسیپشن ایکسپلین کر رہا ہوں why we preferred, because the most independent of the high courts we feel is still the Peshawar High Court, because their orders are being carried out. The orders of Islamabad High Court and Lahore High Court have not been carried out. ادھر سے بیل ملتی ہے, وہ باہر نکلتے ہیں, ساتھ ہی ان کا ڈیٹینشن آرڈر میں پھر اندر کر دیا جاتا. پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں مگر یہ دیکھیں بنیادی آئینی سوال کا آپ جواب نہیں دے رہے ہیں. ایک لسٹ آپ نے 5 ممبر بینچ کی بینچ بن گئی. 5 ممبر از اے ویری بگ بینچ فار اے ہائی کورٹ. لاہور وچ یوزلی اٹس 1 ممبر سنگل ممبر بینچ, تو وہی کیس آپ واپس لے لیتے, پھر دوسری بات ہے مگر وہ کیس پینڈنگ ادھر ہے, پھر آپ لاہور چلے گئے, اسلام پشاور چلے گئے. اس بات سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ بات. سر وہ تو کسی ایک انڈیویجول نے کیا, پارٹی نے نہیں, وہ والا کیس بھی چھوڑ دیجئے, وہ بھی مان لیتے ہیں, مگر وہ جو WP جو وہ کیا نمبر ہے اس کا 81171 اس کے لیے بنی تھی نا, یا 2023 اس کے لیے بنی تھی 5 ممبر بینچ. وہ والا دوسرا فیصلہ آپ جواد حسن صاحب کی بات کر رہے ہیں, وہ سنگل ممبر تھا اور انٹر کورٹ اپیل میں وہ اپیلڈ ہو گیا ہے, ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے. ہم اس والے کیس کی بات کر رہے ہیں, 5 ممبر بینچ ججمنٹ جس میں الیکشن ہی کا ایشو تھا, لیکن اس کو پریس نہیں کیا گیا ہے. نہیں, اب آج بھی زندہ ہے کیس, پینڈنگ پڑا ہے. کل اس میں علی ظفر صاحب نے خود کہا کہ میں اپیئر ہوا تھا, مگر بینچ he did not say that I moved an application withdrawing the petition or anything. But anyways, even if he does so now, the relevant date will be at the date of filing of the petition in the Peshawar High Court. Otherwise, دیکھیں ہمیں بھی پتا تھا, ہم بھی وکالت کرتے تھے, کبھی سوچتے تھے کہ کبھی ادھر زیادہ کیس چل جائے گا یا واٹ ایور, یا ججز کا اپروچ ہوتا تھا. یہ ہم سب گزرے اسٹیج سے, تو ہم کوشش کرتے تھے کہ جورسڈکشن کھینچ کے لے بھی جاتے تھے کہیں اور بھی. دیکھیں we have all played this game, but ایک دفعہ انتخاب کر لیا آپ نے جورسڈکشن کا, کبھی کبھی ہم نے اسلام آباد میں کر دیا, امپورٹ ہو رہی ہے کراچی سے, نہیں بیکاز FBR is based in اسلام آباد, ہم نے وہ یوں بنا لی جورسڈکشن. تو اگر آپ نے جب انتخاب کر لیا پھر جانا مجھے نہیں سمجھ آتا ہے, یہ بات ہے. ایکسپیرینسز ہیں ہمارے, میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ٹائم نہیں لینا چاہتا. I just wanted to inform you. Now sir, I'm coming to the few propositions in addition to what has been very ably, comprehensively argued by Mr. Ali Zafar. I'm just adding a few propositions to that. And most courteously, if we may add. Your Lordship knows me better than that. And you are also very kind always. I try my best not to be ever discourteous, sir. First proposition, first and foremost submission is that Election Commission of Pakistan, ECP being a constitutional and statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions. That ECP being a constitutional/statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions cannot legally be an aggrieved person. And therefore has no locus standi to file the present petition before this honorable court.
Therefore, the petition of ECP is not maintainable and liable to be dismissed on this preliminary ground. I am relying on 2 recent judgments of the Supreme Court. एक चीज बताएं, when you use the word aggrieved person, does Article 185 require that? If a judgment is wrong, I may not be aggrieved by it. Can I not still challenge it under? They've come under 185. They have not come under Article 199, which of course starts with the word any aggrieved person except habeas corpus. So let's see 185. Does the word aggrieved mention or no? It's not mentioned, no doubt about it. But generally, suppose someone challenges a judgment of the higher court, yes, and he may not be aggrieved, but he may say this judgment is wrong. May not so be, if he was a party in the lower court, will we say, oh, you're not aggrieved by it, but would it really matter? We agree with you, but it's not a requirement of the Constitution that they have to be aggrieved, or is it? It may not be in Article 185, but may I submit that generally the principle that is applied for any kind of writ jurisdiction and its appellate jurisdiction is under Article 199. So, though the appeals or the petitions are filed under Article 185 Clause 3, but that does not mean that the principle applicable to Article 199, because it is initiated through Article 199. But there they were the respondent, not the petitioner. Yes. So the requirement of aggrieved would be on the petitioner, not on the respondent. No doubt. But sir, the result is that it is continuation of that. Why was the petitioner here? They are the petitioners. But the question ये बताइए, suppose ऐसे मफरूजे के तौर पे कोई और केस में हाई कोर्ट कह देता है आई हियर बाय अबॉलिश द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जजमेंट आ गया. If another party aggrieved can come home, ECB can't come. अजीब सी बात नहीं होगी? या वो किसी मेंबर को रिमूव कर दें कि आई डोंट लाइक दिस मेंबर्स फेस, आई रिमूव हिम. आई एम गिविंग यू absurd example so point can be appreciated. So ECP can't come, जी मेरे मेंबर को हटा दिया, unless it's a co-Toronto rate, तो अलग बात है. ठीक है, हम ये सारे मेंबर्स बदल दो, नए वाले अपॉइंट कर दो. जावेद हाशमी केस में भी ECP था पिटिशनर इस कोर्ट में. जावेद हाशमी का जो केस है ना कल साइट हुआ है. ये जरा मुझे ज्यादा इसमें, but I'm relying on judgments subsequent to the Javed Hashmi's case. Let me show these judgments. जावेद हाशमी का केस तो 5 These are very recent judgments. One is 2023 judgment. जो आपने हमें 2 दे चुके हैं वो रिपीट ना कीजिए, वो मैंने अभी भी नोट आपको बता देता हूँ. जी, वो आप एक ऑम्बड्समैन का था और एक वो था कमीशन का. वो जी सर, हाँ वो वाले हमने नोट कर लिए. उसके अलावा कोई बताना चाहें? अच्छा. तो आपने पहले दिन बता दिया था. एक जजमेंट, इसके अलावा दूसरी PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 5-1. There is also now one more judgment. PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट. That PLD 2020 Supreme Court 586. ये वही वाला है, कल वाला. वही 2 जज. हाँ वो तो मैंने नोट किए हुए हैं. एक केस में जो था वो कंपटीशन कमीशन था, स्टैट्यूटरी बॉडी. दूसरे केस में ओम्बड्समैन था. इलेक्शन पिटिशन कमीशन का कोई डायरेक्ट केस है आपके पास जिसमें इलेक्शन कमीशन का पार्टी और उसमें ये होल्ड हुआ हो? क्या आपकी तरफ से आगे आप तो अगली पार्टी हो ही नहीं सकते? ड्रॉ पैरेलल, वो मैं आपको अर्ज किए जाता हूँ कि इसमें क्या वजूहात है. व्हाट इज अ पैरेलल बिटवीन द टू. एक थर्ड जजमेंट है जो अभी रिपोर्ट नहीं हुई है. दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए. उसकी कॉपी से आपको दे दी. दे दे. A recent judgment authored by your lordship, civil petition number 3532 of 2023. फुल मेंबर है. आप दे रहे हैं कॉपी? जी, इसकी कॉपी नए वाले जो कह रहे हैं वो कंप्लीट है. इसके 2 दे रहे थे ना ये बार-बार. अच्छा, ये राइट टू इंफॉर्मेशन वाली जजमेंट इसी पॉइंट नहीं, ये जजमेंट है जहां रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल की थी और जनाब ने होल्ड किया है कि इट कैन नॉट. राइट टू इंफॉर्मेशन वाली, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन वाला अहमद अली वाला केस. हाँ तो हमने दे दी इंफॉर्मेशन.
नहीं तो इससे आपके केस से क्या ताल्लुक बनता है? नहीं सर, इसमें सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैन नॉट बी ए पिटिशनर. दिस इज व्हाट हैज बीन एज आई सी हेल्ड इन दिस जजमेंट इन पैरा 9 ऑफ द जजमेंट. May I read out this para 9? अगर आप हमें दे देते तो आसान होता. Another 5 minutes I will provide. पढ़ने जी सर, पढ़ देता हूँ. पढ़ लीजिए. The question of maintainability of the writ petition filed by the registrar of the Supreme Court before the High Court was raised before the learned single judge who held the petition to be maintainable by referring the cases of Registrar Supreme Court of Pakistan versus Hassan Akbar and Registrar Supreme Court of Pakistan versus Qazi Wali Muhammad. The Hassan Akbar case, this Hassan Akbar's case is 1987 Pakistan Criminal Law Journal, and the other Qazi Wali Muhammad wala case is 1997 SCMR 141. The Hassan Akbar case was with regard to complaint against Assistant Advocate General who had appeared before the Supreme Court when he was not enrolled. Rose out of the recommendation of the disciplinary committee, therefore it cannot be cited as a precedent entitled to Supreme Court to initiate litigation. In the other case, Qazi Wali Muhammad was terminated from the service of the Supreme Court and filed an appeal before the Federal Service Tribunal, whose order reinstating him was challenged by the registrar before the Supreme Court under Article 212(3) of the Constitution. This court held that Qazi Wali Muhammad was not a civil servant as defined in the Civil Servants Act 1973, therefore the tribunal did not have jurisdiction. The registrar had not initiated litigation in Qazi Wali Muhammad case. He had not filed the appeal before the tribunal. The particular facts and the very limited scope of these two cases cannot be treated as precedents for registrar to initiate litigation on behalf of the Supreme Court, particularly when the judgment in neither case had discussed this aspect. So meaning thereby the institution of the Supreme Court through registrar cannot be a petitioner. This is as I read this judgment about. I'll just there is another thing, na? The other thing is a superior court. The registrar means the superior court is before the High Court. So here it's not an hierarchy of Election Commission of Pakistan. I mean, it's a separate constitutional body. So they get a judgment, they cannot appeal it. It's very strange. Either then you say, then they can't be sued either. If they can sue, they can also defend. No, you can sue but you can't defend. ये क्या बात हुई? No, defend before the court, but you cannot be appellant because ये मुझे इसकी logic नहीं समझ आई. Institution, sir, because it is an institution making decision, judicial or quasi-judicial. It is now for the parties in dispute. अगर कोई भी उन्होंने ऑर्डर पास किया कि अपने अकाउंट्स हैं हाई कोर्ट के रिमत दो, तो वो तो फिर उसका तो लोग मजाक उड़ाने लगेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कि आपने हाई कोर्ट का फैसला मान लिया, आपने चैलेंज भी नहीं किया. तो मतलब ये नहीं, हम ऐसा सिचुएशन, सॉरी आई कैन नॉट एग्री विद दिस. देखें, आई विल गो द एक्स्ट्रा माइल टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज व्हिच इंक्लूड्स पार्लियामेंट, व्हिच इंक्लूड्स the Election Commission of Pakistan. If Parliament enacts unconstitutional laws, we will strike them down. If they do anything unconstitutional, we will set that aside. But otherwise, let everybody operate, empower them to operate within their domain. So, अब ये तो की बात नहीं कि High Court cannot make a mistake. They pass an order again, which is, and they say cut off your hand, you can't go. तो फिर हम ये भी कह सकते हैं आप पिटीशन ही नहीं फाइल कर सकते थे. सर देखिए, वो आपको किसने राइट दिया पिटीशन? मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर जो इस केस में भी सर्विस ट्राइब्यूनल इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, रादर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 212. Their decision was being challenged before the Supreme Court by the Supreme Registrar. It was held, no, you can't do that because we are not there to. चलिए, आपका पॉइंट मैंने सुन तो लिया, मगर I don't agree with it. Let me be so straightforward and say it. But there can be always situations where I can say the exceptions can be made. I'm not saying ये constitutional body है. सबऑर्डिनेट कोई बॉडी होती है, हाई कोर्ट खुद चैलेंज कर रहा है अपना जजमेंट, वो आपकी बात सही है कि भाई आपको क्या फिक्र है, आपने तो फैसला कर लिया, आप अपना जजमेंट क्यों चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल जी, ठीक है. एग्जैक्टली. अब यहाँ पर एक और एस्पेक्ट है इसी का. जी, बिफोर द 18th अमेंडमेंट
Before the 18th Amendment, let me tell you something which may be good news or may be bad news for you. ہمیں بتایا کہ الیکشن کمیشن has extended the time till 7 PM today for allotment of election symbols. تو ذرا سا تیزی کرتے ہیں. اس میں میں ایک گزارش کروں گا at the end کہ اس کو اگر جناب ایک دن کے لیے ان کو because the thing is نہیں آپ اپنے آرگومنٹس ختم کریں ہم اس کو فیصلہ کریں. میں اس کے اینڈ پر بات کروں گا. میں اس لیے آخر پہ سر اس میں گزارش یہ تھی کہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے آرٹیکل 17 میں ایک شک تھی آرٹیکل 17 اس میں 4 کلازز ہوتی تھیں آرٹیکل 17 کے. پڑھ لی 17th